کے لیے آپ حضرات آغاز کریں ایک باواز بلند صلوات سے. اللہم صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتع من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة وتمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام. يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبا كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. بآواز بلند صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام. يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأدان الحسين عليه السلام نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جدع والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم أتحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي ويا خليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزن من حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالم وعدو لمن عداهم ومحب لمن حبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبريل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فأهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال علي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات ابھی عالی جناب مولانا سید آصف حسین کاظمی صاحب حدیث قصہ تلاوت فرما رہے تھے. آپ حضرات سماعت کر کے مصاب ہو رہے تھے. اللہ حدیث قصہ کے ہر لفظ کی برکتیں آپ کے ساتھ شامل رکھے. اور اس وقت جناب انجم زیدی صاحب اور خانوادہ جناب علی انوار صاحب کی جانب سے یہ کہتے ہوئے مجھے اور یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اپنی قدیمی تہذیب کے ساتھ بزم انوار سخن کے زیر اہتمام مسالمہ فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں دو معتبر نام نامی نظامت کے لیے اس اشتہار کے ذریعے آپ تک اور تمام دیگر اطلاعات کے ذریعے آپ تک پہنچ چکے ہیں، جس میں عالی جناب
फ़ख्र कौम प्रोफेसर डॉक्टर नाशिर नकवी साहब और ख़तीब अहले बैत मोहतरम आली जनाब आबिस काजिम जरवली साहब हैं। मैं सिर्फ़ 4 मिसरे मासूमा आलमियान के हवाले से पेश करके आपकी जानिब से अपनी जानिब से गुजारिश करूँगा उस्तादुश्शोरा अली जनाब डॉक्टर नाशिर नकवी साहब की खिदमत में एक सलवात पढ़ दें, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, एक ज़रा सा ऐसा लगे कि आप वाक़यान महफ़िल बज़्म मुसालमा सुनने के लिए आमादा हैं, इतनी ज़ोर से एक सलवात पढ़ दें। मैं डॉक्टर साहब इजाज़त है, क़िबला इजाज़त पेश करता हूँ कि पैरवीए हक़ से बाकी है वफ़ा की ज़िंदगी, पैरवीए हक़ से बाकी है वफ़ा की ज़िंदगी, ख़त्म कब होती है ख़ासाने खुदा की ज़िंदगी, ख़त्म कब होती है ख़ासाने खुदा की। देखिए, आपने जो इश्तिहार में जिन मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शोराए किराम के नाम अपने जहनों में लेके आप चले हैं, तो उसी एतबार से ज़ाहिर है आपकी समाअतें उसी बुलंदी पे, उसी मेयार पे आप लेकर आए हैं। बस यहीं से उसका आगाज़ हो जाए तो ज़ाहिर है कि महफ़िल के लिए भी बाइस तक़वियत होंगे आपके अज़ान आलिया का जुड़ जाना। पेश करता हूँ कि पैरवीए हक़ से बाकी है वफ़ा की ज़िंदगी, ख़त्म कब होती है ख़ासाने खुदा की ज़िंदगी, और सब फ़ना हो जाएंगे इस्लाम मर सकता नहीं, सब फ़ना हो जाएंगे इस्लाम मर सकता नहीं, मौत के आगे खड़ी है फ़ातिमा की ज़िंदगी, मौत के आगे सब फ़ना हो जाएंगे इस्लाम मर सकता नहीं, मौत के आगे खड़ी है फ़ातिमा की ज़िंदगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे दरमियान एक बहुत मोहतरम शख्सियत जो अदब के हवाले से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, ज़ाहिर है किसी का भी तारुफ़ कराने के लिए उस जैसा होना ज़रूरी है, लेकिन मेरी बिसात ये भी नहीं है कि मैं उनको सबक याद करके भी सुना सकूं। बहरहाल मैं बहुत उनकी शफ़क़तों के साए में उन्हीं से दरख्वास्त करता हूं आली जनाब मोहतरम डॉक्टर नाशिर नकवी साहब अमरोह की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात उनके इस्तक़बाल में एक बवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। हज़रात गिरामी सलाम अलैकुम। सलाम हमारा नूरानी, ईमानी और कुरानी लहजा है, कुरानी कलमा है। आज ये मुसालमा है, सलाम के ताल्लुक़ से है। चुनाचे पहले तो सलाम ही की अहमियत को समझिए कि सलाम क्या है। सबसे पहले तो कुरान में ही ये बात आई कि खुदा और उसके फ़रिश्ते अपने नबी पर सलाम भेजते हैं और तुम भी उस पर सलाम भेजते रहो। इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। और फिर अदब में जो सलाम का सिलसिला जो शुरू हुआ, वो एक ये मनक़बत, क़सीदा, मरसिया, मुसद्दस, मसनवी, तमाम असनाफ़ एक किसी एक मौजू पर हैं, लेकिन जिस तरह गज़ल है और उसका हर शेर एक इकाई होता है, इस तरह सलाम का भी हर शेर एक इकाई है। और वो इकाई मोहम्मद व आले मोहम्मद की मनक़बत से शुरू होती है। सलाम का हर शेर मोहम्मद व आले मोहम्मद के ताल्लुक़ से है। चुनाचे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बज़्म अनवार सुखन को और अंजुम ज़ैदी साहब को कि उन्होंने सलाम की रिवायत को ज़िंदा रखने के लिए, सलाम की अज़मत को ज़िंदा रखने के लिए मुसालमे से आगाज़ किया है। आज के मौजूदा शुअरा में देखता हूँ कि उन्हें भी सलाम और मनक़बत और क़सीदे में फ़र्क महसूस नहीं होता। सलाम में एक ख़ास लहजा, एक ख़ास अंदाज़, ख़ास एहतराम, ख़ास एहतमाम, ये सब कुछ जब तक नहीं होगा तो हम सलाम नहीं पेश कर सकते। सलाम करना और सलाम का जवाब पाना ये हमारी पहचान भी है, हमारी शनाख्त भी है, और ज़ाहिर है कि ये शर्फ़ हुज़ूरी भी है और शर्फ़ हाज़री भी है मौला की बारगाह में।
فخر کی بات یہ ہے کہ انجم زیدی صاحب نے پوری ادب کی ایک کہکشاں، جو حسینی ادب کی کہکشاں ہے، وہ آپ کے معانہ میں انہوں نے جا کے جمع کر دی. لیکن شعراء کے ساتھ ساتھ، علماء کے ساتھ ساتھ میں ان سامعین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو مختلف شہروں سے اس محفل کو سننے کے لیے آئے ہیں. تو آئیے اسے شروع کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ سلام، صلوات ہو یا سلام ہو، اور پہلے جب سلاموں کا آغاز ہوتا تھا، کیونکہ ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، سلام کا جب آغاز ہوتا تھا تقریباً 70-80 برس پہلے تک، تو اس میں سلامی، سلام، مجرئی، مجرا یہ لفظ آیا کرتے تھے. لیکن فی زمانہ اب یہ لفظ تو نہیں رہے، لیکن سلام میں فضائل و مصائب دونوں کی روایت برقرار رہی ہے. انوار صاحب نے جس طرح سے شاعری کی، میں کیونکہ میرا ان سے بہت تعلق رہا، مرثیوں کے تعلق سے بھی، ذاکری کے تعلق سے بھی، شاعری کے تعلق سے بھی، آج ان کی چوتھی برسی کے موقع پر، بلکہ ان کی اور ان کی اہلیہ دونوں کی چوتھی برسی کے موقع پر اس مصالمے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور اس میں 2 مصرے دیے گئے ہیں. ایک مصرع انوار بھائی کا ہی جو قطع کے لیے ہے، جو پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. اگر میں اس سے یوں تعارف کروں کہ انوار اہل بیت کا ایک شاہکار ہے، انوار اہل بیت کا ایک شاہکار ہے، یہ فاطمی مسالمہ خود طرح دار ہے. انوار اہل بیت کا ایک شاہکار ہے، یہ فاطمی مسالمہ خود طرح دار ہے. اس میں ادب سے پیش کیے جائیں گے سلام، لازم یہاں پہ حر کی طرح انکسار ہے. لازم یہاں پہ حر کی طرح انکسار ہے. چن چن کے اس میں رکھے گئے ہیں ثنا شناس، شاعر ہے جو بھی منتخب روزگار ہے. شاعر ہے جو بھی منتخب روزگار ہے. ممتاز عالموں سے سجائی گئی ہے بزم، جو ہے وہ کربلا کے چمن پر نثار ہے. جو ہے وہ کربلا کے چمن پر نثار ہے. ہوں گے سلام خانہ زہرا سے منسلک، انجم بدست نور یہاں آشکار ہے. انجم بدست نور یہاں آشکار ہے. ایک قطع جس کے واسطے یہ طرح منتخب، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. ایک قطع جس کے واسطے یہ طرح منتخب، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. ہیں سامعین صاحب افہام و آگہی، جن کی سماعتوں کا بھی اپنا وقار ہے. دوسرا مصرع میر انیس سے متعلق دیا گیا ہے، اور بہت خوبصورت مصرع دیا، جس میں ایک درد ہے، ایک کیف ہے. میں وہ مصرع کہ فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. انیس کا ایک مطلع اور ایک شعر اس سلسلے میں، کیونکہ انیس کے ہی مصرے سے اس مسالمے کی بنیاد ہے، تو انیس کی روح کو بھی سلام پیش کر دیں ہم. انیس فرماتے ہیں کہ گرد ہے اکثیر خاک کربلا کے سامنے. گرد ہے اکثیر خاک کربلا کے سامنے، زرد مٹی کی حقیقت کیا طلا کے سامنے. اور انیس فرماتے ہیں مقطع سنیں کہ فصل پیری میں، میر انیس فرماتے ہیں کہ فصل پیری میں ہوس دنیا کی توبہ کر انیس، حشر میں کس منہ سے جائے گا خدا کے سامنے. اسی سلام کا مصرع آج سلام کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور یہ دونوں مصرے انیس کا، ایک مصرع انیس کا اور ایک انوار بھائی کا. قطع کے لیے انوار بھائی کا مصرع ہوگا. اس سے پہلے کہ سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں، مجھے حکم ہوا ہے اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان جامعۃ المنتظر کے بچے یہاں موجود ہیں. ہمیں فخر ہے اپنے جامعۃ المنتظر پر، اور اس کے پرنسپل مولانا اقرۃ العین مجتبیٰ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. وہی آج کے ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں، مولانا سید محمد باقر صاحب اور مولانا اقرۃ العین مجتبیٰ صاحب زینت مسند ہوں گے. آئیے تشریف لائیں. اور اس کے بعد میں ان کے بچوں کو، مولانا کی یہی عظمت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں. جامعۃ المنتظر نوگاواں سادات کے بچے، جہاں سے ان کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، اور امام زمانہ کی
سرپرستی میں جس طرح سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں، آئیے ترانہ امام زمانہ سے اس محفل، اس مصالمے کا آغاز کیا جائے۔ میں ان بچوں سے گزارش کروں گا، جامعۃ المنتظر نوگاواں سادات کے بچوں سے، کہ وہ تشریف لائیں اور پہلے بارگاہ امام میں ترانہ پیش کریں، مولا سے اجازت لیں تاکہ ہم اپنے مصالمے کو آگے بڑھا سکیں۔ ہمارے جامعۃ المنتظر کے تعلق سے ہی میں یوں کہوں کہ ہم منتظر ہیں، وہ منتظر ہیں، چنانچہ امام منتظر کے حوالے سے آج پہلا کلام پیش کیا جائے گا۔ جامعۃ المنتظر کے بچے پیش کریں گے، امام منتظر کی بارگاہ ہوگی۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ درود کے ساتھ، صلوات کے ساتھ ان کا استقبال فرمائیں۔ آئیے ادھر ہی پڑھیں گے، کھڑے ہو کے پڑھیں۔ یہ بھی اٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کو ہاتھ میں لے لو، ارے ہاتھ میں لے لو بیٹا، ہاتھ میں لے لو بیٹا، ہاں ہاتھ میں لے لو، بس ایسے لے لو، یوں لے لیجیے، ہم لے لیتے ہیں، نہیں یہ بھی لے لو۔ ہم سب میزبان ہیں، کوئی مہمان تو نہیں، مولا کی بارگاہ میں تو خادم ہو کے آنا۔ جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ولی العصر ابن العسکری المنتظر، نحن جند لك فازهر أيها ثاني عشر، نتمنى لك الحق إذا الحق ظهر، كي نزاهدونك الهر وحيا خير البشر، يا ابنتا اسمعوا فلكم يعلو ويسون، هذه الدنيا تهيئ كفكها وسرور، يا لواء الحق رفرف عليا فوق الحصون، وحمل البشرى وغني بأهازيج اللهون، واتربي في مولد المهد قريرات العيون، الصلاة النظلم والجلاة النبهم، مستجلى بكرم، واستقام في أركان الهدى للمؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مولانا، یہ آپ کی کوشش ہے۔ مولانا قرۃ العین مشتبہ صاحب، پرنسپل جامعۃ المنتظر نوگاواں سادات، ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور آج کی اس بابرکت محفل مصالمہ کی صدارت فرمائیں گے مولانا شمشاد احمد صاحب قبلہ، جو تشریف تو لے آئے ہیں۔ انجم بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آج کی اس مصالمہ فاطمیہ کے جو صدر ہیں، صدر تو ہم بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر پہ مولا کا سایہ ہے، وہ خود موجود ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے لیے ہمارے علماء قابل عزت، قابل احترام ہیں، قابل فخر ہیں کہ وہ ہمارے سروں پر قائم رہیں۔ ماشاءاللہ یہ ایک ایسی محفل ہے
परसों हमारे मुरादाबाद के अखबारों में मैंने पढ़ा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुसालमे का आगाज़ परसों होने वाला है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े लफ्ज़ पर गौर कीजिए। माशाल्लाह, यहाँ की तादाद को मत देखिए, हम तादाद में नहीं जाते, हम क्वालिटी में जाते हैं, क्वांटिटी में नहीं जाते। हम करबला वाले हैं, हम 72 हैं तो 72 हैं। हमें ज़रूरत नहीं है हज़ारों और लाखों के होने की। हमें फ़ख्र है कि हिंदुस्तान भर के नुमाइंदा शुअरा और ख़ास तौर से अंजुम साहब ने उन शुअरा का इंतखाब किया कि जो उनके वालिद मोहतरम क़िबला अनवार भाई अली अनवार ज़ैदी साहब नहायत उम्दा शायर, नहायत उम्दा इंसान, नहायत उम्दा साकिर, नहायत उम्दा मेहमान नवाज, एक ऐसी शख्सियत, पुरकशिश शख्सियत, उनको मरहूम कहते हुए बहरहाल हमें सबको जाना है। 4 बरस हो गए, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। इससे पहले कि मैं किसी और को दावत दूं, एक सूरह फातिहा उनके लिए, अनवार भाई के और उनकी अहलिया के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अंजुम ज़ैदी साहब ने अपने वालिदैन की याद को ताज़ा रखने के लिए 4थी बरसी पर उनकी ये मुनफरिद मुसालमा फ़ातिमिया के उन्वान से इसकी शुरुआत की। मैं समझता हूँ कि ये मुसालमा भी अनवार सआदतमंदी है। अपने बाप की याद को, अपनी वालदा की याद को ताज़ा रखने के लिए जिस खूबसूरती के साथ आज का ये मुसालमा फ़ातिमिया, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अनवार भाई से मुताल्लिक़ जो शुअरा रहे, उनके करीब रहे, अंजुम भाई ने कोशिश की कि उनमें उन्हीं लोगों को ज़्यादा दावत दी जाए कि जो उनके करीब रहे हैं, और मुझे भी फहरिस्त दे दी गई शुअरा की। और इत्तफ़ाक़ ये है कि इस वक्त हमारे मौलाना आबिद जरवली साहब, गुज़िश्ता बरस भी उन्होंने निज़ामत की थी, इस बार भी वो करेंगे। मैं तो मेज़बान की हैसियत से अंजुम साहब ने मुझे हुक्म किया तो मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ। और मुझे जो शुअरा की फ़हरिस्त मिली है वो भी, उनमें भी एक इनफरादियत ये रखी गई कि ज़्यादातर शुअरा वो हैं कि जो अपनी 60 साल की उम्र गुजार चुके हैं, तो ज़ाहिर है कि उनकी शायरी में भी ठहराव है, एक संजीदगी है। और ये कि सब अनवार भाई के दोस्तों में या करम फरमाओं में या उनकी दुआओं के साए में रहे हैं। अंजुम साहब ने इसी तरह से अपने वालिद के दोस्तों को और करीब किया, और खुदा करे कि यह सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। अंजुम साहब की एक इनफरादियत ये भी है कि वो मजलिस भी करते हैं तो बड़े इनफरादी तौर पर, बहुत मखसूस अंदाज से वो मजलिस होती है। और ये मुसालमा है तो इसमें भी इन्होंने उन्हीं शुअरा को मुंतखब किया। फ़ख्र होता है कि कलीम असग़र जैसे नौजवान शुअरा उनके साथ हैं, उनकी ताकत बनते हैं और कदम कदम पर उनके साथ रहते हैं। इस वक्त जो हमारे दरमियान शुअरा कराम तशरीफ़ ला चुके हैं, उनकी एक बड़ी फ़हरिस्त है। उनमें सरवर नवाब साहब, अबू तराब हैदरी साहब, दिलकश गाज़ीपुरी, जनाब हिलाल नकवी, जनाब अंसर अबकाती, मौलाना मीसम ज़ैदी, नायाब बलियावी, शमीम इलाहाबादी, मौलाना अथर काज़मी, मारूफ सिरसिवी, मौलाना अब्बास इरशाद साहब। अब ये वो उलमा हैं कि जो ज़ाकरी में भी जिनकी एक इंटरनेशनल शनाख्त है माशाअल्लाह से। मीर नज़ीर बाकरी साहब, मौलाना रईस जारचवी साहब, शहज़ादा गुल्लेस साहब, प्रोफेसर इराक़ रज़ा ज़ैदी बम्बई से, शऊर आज़मी साहब, जौनपुर की नुमाइंदगी, लखनऊ की नुमाइंदगी मौलाना डॉक्टर सैयद काजिम मेहदी उरूज जौनपुरी साहब फरमा रहे हैं। तो कैसे कैसे बड़े नाम, जय्यद नाम इस आज के इस मुसालमे में शरीक हैं जो अपना कलाम पेश करेंगे। तो अब मैं
کیونکہ وقت ہو گیا اور انجم صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے جو وقت کا اعلان کیا ہے اس پر ہی محفل کا آغاز کر دیں گے. تو میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں مولانا عابد جرولی صاحب سے بھی کہ وہ تشریف لے آئیں، کیونکہ وہ ہمارے دوسرے ناظم ہیں اور وہ بنیادی ناظم ہیں. میں ان کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. میں اب گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے شعراء کرام ابھی یہاں ہمارے اس ہال میں، اس اذاخانے میں ابھی تشریف نہیں لائے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں، تاکہ پھر جو شعراء یہاں سامنے ہوں گے تو پھر سلسلہ جاری و ساری ہوگا. میں اس سے پہلے کہ کوئی اور اس میں شاعر کو میں دعوت دوں، میں پھر عرض کر دوں کہ علی انوار موانوی صاحب مرحوم کا ایک مصرع پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، یہ قطع کے لیے منتخب ہے. اور میر بابر علی انیس کا مصرع برائے سلام، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. یہ دو مصرے ہیں اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ تمام شعراء سے کہ 12 سے 14 اشعار، تاکہ وہ تعداد بھی مقدس تعداد بھی ہماری رہے. 12 شعر یا 14 شعر اس میں سلام کے ہوں گے، اور صرف ایک قطع اس میں علی انوار موانوی صاحب کا پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، اس پر قطع ہوگا اور باقی سلام ہوں گے. تو میں اب تمام شمیم صاحب تشریف لے آئے ہیں، شمیم الہ آبادی صاحب اور جناب سلیم امروی بہت معتبر شاعر. تو میں سب سے پہلے، کیونکہ تلاوت کلام پاک ہو چکی، پھر ترانہ امام زمانہ مولانا شمشاد احمد صاحب سے میں ایک بار پھر گزارش کروں گا، جنہیں اس محفل کی صدارت کرنی ہے، اور جتنے علماء کرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر ادھر تشریف لے آئیں تو زیادہ آپ حضرات اگر یہاں مسند پہ ہوں. ہم لوگ تو آپ کو مسند نشین ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے اپنے علماء کی عزت کی ہے. اسی طرح سے ہم خداوند عالم یہ روایت بھی جاری رہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ سکھانا بھی ہے کہ ہمارے علماء کتنے محترم ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ان علماء ہی کی وجہ سے آج پورا فلسطین کو ہم فتح کرنے کو جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور خدا کرے کہ ہم جلدی سے جلدی مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھیں اور تمام ظالم طاقتیں ختم ہوں. ماشاءاللہ علماء ہی کی سرکردگی میں، علماء ہی کی نگرانی میں ہماری یہ تحریک، ہمارا یہ انقلاب ہے. خداوند عالم اس پورے انقلاب کی اس تحریک میں جو علماء کرام شہید ہوئے ہیں، ہم ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. خداوند عالم ان کے درجات بلند کرے، نوجوانوں میں حوصلہ پیدا کرے، اور ہم جلدی سے جلدی اپنے قبلہ اول تک پہنچ سکیں. اس دعا کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں، اپنے چھوٹے بھائی سے ہی میں گزارش سب سے پہلے کر سکتا ہوں، جناب سلیم امروی صاحب سے کہ آئیے، تشریف لائیے بارگاہ امام میں، اپنا سلام پیش کر کے، اپنی عقیدتیں پیش کر کے اپنی حاضری درج کرائیے. سلام ہماری شرف حاضری بھی ہے، شرف حضوری بھی ہے مولا کی بارگاہ میں. اس تاریخی مسالمہ 26 اکتوبر کو، کیونکہ اس وقت تمام میڈیا بھی اس وقت یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں شاید ڈائریکٹ اسے دیکھا بھی جا رہا ہے، تو میں ان تمام سامعین کا کہ جو معانہ ضلع میرٹھ میں موجود نہیں ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اس محفل کو سن رہے ہیں، میں ان کی شرکت کو بھی معانہ میں ہی موجود سمجھتا ہوں کہ آپ یہیں موجود ہیں. مولا کا ذکر ہے، آپ کے گھر تک ہمارے یہ میڈیا والے پہنچا رہے ہیں. میں ان کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں کہ اسی طرح مولا کے پیغام کی نشر و اشاعت ہوتی رہے، اور ہم اسی طرح سے جناب سیدہ، جناب مولا کائنات، جناب امام حسین کی بارگاہ بے کس پناہ، ان کے جانثاروں کو سلام پیش کرتے رہیں. سلام کا سلسلہ ہے، مسالمہ ہے. سلام جس میں پڑھے جاتے ہیں، نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس شاعری میں جہاں سلام ہوتے ہیں اس سلام کی محفل کو مسالمہ کہتے ہیں. باقی ہماری محفل ہے یا مقاصدہ ہے
یا ہم جشن کہتے ہیں، یہ اسے ہم جشن نہیں کہیں گے، اس میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اور سلام میں پہ ایک بار پھر عرض کر دوں نوجوانوں سے کہ سلام غزل کی طرح سے ہوتا ہے، قافیہ ردیف میں ہوتا ہے، ہر شعر اس کا ایک اکائی ہوتا ہے، ہر شعر میں اس کا کوئی نہ اس کا ممدوح بھی بدلا جا سکتا ہے، اور اس میں جہاں فضائل ہوتے ہیں وہاں 1 2 شعر 3 شعر مصائب کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی سلام کا اہتمام بھی ہے۔ اسی اہتمام کے ساتھ آج شعراء کرام اپنا کلام پیش کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلیم امروی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہداء کربلا میں، بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب شمیم الہوادی صاحب سے میں آئیے بھائی، تشریف لے آئیے آپ بھی۔ اچھا، جو شعراء بہرحال اگر کوئی پرابلم ہے تو یقیناً انہیں کرسی پہ رہیں۔ بہرحال ہم تو کرسی کو بھی آیت الکرسی کی ہی دعا سمجھتے ہیں۔ آپ یہاں تشریف رکھیں اور خداوند عالم آپ کو صحت عطا کرے۔ میں گزارش کر رہا ہوں سلیم امروی صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور انجم صاحب کو اس سلام کی محفل میں اس بات کی بھی مبارکباد دوں گا کہ سلام پڑھنے کا جو ایک اہتمام اور جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑھا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی لیے یہ اسٹیج اس طرح بنایا گیا ہے، کیونکہ جشن میں تو بہت کچھ اپنا انداز بھی ہوتا ہے، اپنی باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ جشن تو جشن کے انداز سے ہوتا ہے۔ سلام سر جھکا کے کیا جاتا ہے، سلام کا جواب بھی سلام ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بیٹھ کے ہی شعراء پڑھیں تاکہ سلام کی عظمت اور احترام باقی رہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلیم امروی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے سلام سے ہمیں نوازیں۔ آئیے سلیم صاحب۔ بچوں کے لیے ناشد بھائی اچھی وضاحت کی مسالمے کی۔ السلام علیکم حضرات۔ شاعر اہل بیت محترم علی انوار صاحب کے اصالِ ثواب کا یہ سلسلہ بزم مسالمہ، مجھے ابھی وہ دن یاد آ رہا تھا اور وہ لمحہ ابھی میں شمیم الہوادی صاحب سے شیئر کر رہا تھا کہ بھائی علی انوار کی 40ویں کی مجلس تھی، اور بانی مسالمہ محترم انجم زیدی صاحب نے مجھ سے کہا کہ سلیم آپ کو نظامت یعنی کنڈکٹ کرنی ہے یہ مجلس۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا تو بولے نہیں 2 سوسخان ہیں اور قبلہ محترم خطاب فرمائیں گے اور فلاں صاحب پیش خوانی کریں گے۔ لیکن اس دوران جو وہاں آس پاس کی بستیوں کے جو شعراء حضرات آئے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم اس میں سلام پیش کریں۔ ان کی لسٹ جب میں نے نام لکھنا اس لیے ضروری سمجھا کہ وہ تمام لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، مہمان شعراء تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ تو بہت لمبی لسٹ ہے۔ تو میں نے انجم زیدی صاحب سے کہا کہ زیدی صاحب یہ تو بڑی لمبی لسٹ ہے، اگر ان سب سے پڑھوایا جائے گا تو مجلس شام کو نپٹے گی۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے بڑے اہم مہمان بہت دور دور سے آئے ہیں اور وہ مجلس کے بعد فاتحہ میں شریک ہوں گے، انہیں جانا بھی ہے، لیکن ہم تمام ان شعراء سے وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی علی انوار کے اصالِ ثواب میں مسالمے کا ہم بہت جلدی ایک سلسلہ شروع کریں گے۔ اور انہوں نے سب سے پہلے جو بھائی علی انوار کے ایک مصرع طرح جو ان کا مصرع دیا گیا اس پر وہ مسالمہ کیا، اور ان تمام شعراء کو اس میں پہلی بار شرکت کا موقع ملا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اور ہمارے ہاں صفحہ سامعین میں ہی کیا بلکہ ہمارے ہاں کچھ شعراء حضرات بھی یہ بھولتے جا رہے تھے کہ مقاصدے میں اور مسالمے میں فرق کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پہلی بار کیونکہ اس خاکسار کو مسلسل آنے کا موقع ملا، یہ محبت ہے ان کی انجم زیدی صاحب کی، تو ہمیں دیکھنے کا موقع ملا کہ پہلی بار جب کیا تو کچھ شعراء حضرات بھی اس انداز سے آئے جیسے جشن ہو رہا ہے۔ تو پھر ان سے کہا گیا کہ آپ یہ اپنا لباس تھوڑا سا مسالمے کی مناسبت سے پہنیے، یہ لچکا گوٹے کا کرتا اس میں میچ نہیں کرتا۔ تو بہت محنتیں ہیں اس میں انجم زیدی صاحب کی جو اس محفل کو انہوں نے سجایا ہے، اور مسالمہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ منظوم مجلس ہے، اسے آپ اسی ادب اور احترام کے ساتھ۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک بات اور آپ سے شیئر کر لوں، مجھے اجازت دیجیے، اور وہ بات یہ ہے کہ سال گزشتہ ڈاکٹر صاحب جو
پچھلے سال مسالمہ ہوا تھا اور اس میں بھائی علی انوار کا مصرع تھا سلام کے لیے. اس میں جو اس خاکسار نے کلام پیش کیا تھا اس میں ایک شعر ایک مطلع یوں ہوا تھا کہ میرا دل کہتا ہے رو کر گر بلائیں گے حسین، راستہ میرے لیے خود ہی بنائیں گے حسین. یہ دل کی کیفیت تھی جو میں نے 2 مصروں میں ڈھالی تھی. اور یہ جو اتنے اہم چینلز جو ہماری نظروں کے سامنے اس وقت بھی دکھائی دے رہے ہیں، وہ ان چینلز کے ذریعے ان لوگوں نے بھی عزاداری چتوڑا خصوصی طور سے میں نام لینا چاہوں گا کہ انہوں نے وہ جو ایک ڈی پی جسے کہتے ہیں اس کا جو وہ بنایا انہوں نے میرے اس کلام کا، اس میں بھی یہ مصرع دیا. اچھا کوئی بات نہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ اس مسالمے کی بدولت مجھے محرم میں بانی مسالمہ کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میاں وہ کیا شعر ہے آپ کا جو میں دیکھ رہا ہوں مسالمے میں، اور یہ کئی چینلوں سے نشر بھی ہوا کہ وہ بلائیں گے حسین. تو میں نے وہ کہا کہ وہ تھا کہ راستہ میرے لیے خود ہی بنائیں گے حسین. تو بولے اس بار 40 میں کیا پروگرام ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا 40 میں تو مولا کا 40 جہاں بھی کرنا نصیب ہو جائے. بولے نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مولا نے تمہیں بلایا ہے، اس کی ساری ذمہ داری میری ہے، آپ اس بار 40 پر ہمارے ساتھ چلیں گے. اور مولا کا 40 نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک وہ مشی کا سلسلہ بھی رہے گا. اور خدا کا شکر ہے کہ وہ جو دل سے بات نکلی تھی کہ میرا دل کہتا ہے رو کر گر بلائیں گے حسین، وہ اس وقت انجم زیدی صاحب کی باتیں کرتے کرتے وہ آنسو آنکھوں تک آ کر ٹھہر گئے. اور وہ آنسو شاید اس انتظار میں تھے کہ کب اپنے آقا کا روضہ دیکھیں. اور یوں تو کربلا معلیٰ کئی بار جانا ہوا، لیکن پہلی بار اس بار 40 میں یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ نجف اشرف سے جب مولا کی روضے کی زاری، پہلی بار تو چوم ہی نہیں پاتے تھے، لیکن اس بار پہلی بار میں ہی اتنے مومنین کے ہوتے ہوئے روضے کی جالی چھوئی اور وہ آنسو جو ٹھہرے ہوئے تھے آنکھوں سے وہ مولا کی زری چومنے کا انہیں موقع عطا کیا. میرا جی چاہا کہ یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. یہ اس مسالمے کی ہی بدولت مولا نے اس بار مجھے اس حاضری کا موقع عطا کیا. پروردگار اس مسالمے میں جتنے بھی لوگ شریک ہو رہے ہیں ان سب کو جلد سے جلد اپنے مولا کے روضے کی زیارت نصیب کرے. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ لیجیے ذرا. اجازت 4 مصرے سماعت فرما لیجیے. پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے جس کے عمل سے دین خدا پر بہار ہے. جس کے عمل سے دین خدا پر بہار ہے، زینب ہے اس کا نام، وہ دین کا وقار ہے. جس کے عمل سے دین خدا پر بہار ہے، زینب ہے اس کا نام، وہ دین کا وقار ہے. سیرت بتا رہی ہے علی کی یہ لاڈلی. سیرت بتا رہی ہے علی کی یہ لاڈلی، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. کیا اچھے مصرے لگائے، واہ واہ واہ. سیرت بتا رہی ہے علی کی یہ لاڈلی، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. جس کے عمل سے دین خدا پر بہار ہے، زینب ہے اس کا نام، وہ دین کا وقار ہے.
बता रही है अली की ये लाडली, पैगंबरी सिफात की आईनादार है, पैगंबरी सिफात की आईनादार है। एक बार बुलंद आवाज में नारे सलवात पढ़ दी हजरत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। उलमा हजरत से दुआएं मिल गई, मेरी खुश नसीबी। बहरहाल छोटे भाई बहन भी मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि नासिर भाई ने भी शुरू में बताया कि क्या फ़र्क है मक़ासद में मुसालमे में, लेकिन छोटे भाई बहन भाइयों को मैं अपने ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि एक फ़र्क बिल्कुल नहीं है। आप जैसे मक़ासद में दाद देते हैं उसी अंदाज से मुसालमे में दाद दे सकते हैं। दाद देने में कोई इसमें आप बिल्कुल ये ख्याल ना करें कि इसमें शायद हमें दाद भी कुछ मतलब अलग अंदाज से और खामोशी से देनी है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। उलमा हज़रात से मैं पूछते हुए इजाज़त लेते हुए सलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। असातिज़ा मौजूद हैं, उलमा बहरहाल सबसे इजाज़त लेते हुए मतला हुज़ूर खास समात। जिंदगी क्या चीज है, इश्क़ वफ़ा के सामने, जिंदगी क्या चीज है, इश्क़ वफ़ा के सामने, जिंदगी क्या चीज है, इश्क़ वफ़ा के सामने, मौत सहमी है शहे करबो बला के सामने, मौत सहमी है शहे, जिंदगी क्या चीज है, इश्क़ वफ़ा के सामने, मौत सहमी है शहे करबो बला के सामने। ज़ैदी साहब ने जो दावतनामा इस मुसालमे के लिए तमाम शोहरा को भेजा था, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि 7 बजे के शाम के 7 बजे तक तमाम शोहरा हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आएँ, ये हमारी ख्वाहिश है। तो उसका मकसद ये था कि इस प्रोग्राम में हो, ना कि ये कि वो आराम कर रहे हों अपने मेहमान गाह में। तो उन लोगों से अगर मेरी आवाज़ जा रही है, और तमाम उसमें उलमा और शोहरा हमारे असातिज़ा हैं, उनसे हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि जो गुजारिश हमारे मेज़बान ने की है उसका ख्याल रखें, और वो इस मुसालमे में जब आएंगे तो यकीनन जो पढ़ रहा है उसे भी हौसला मिलेगा। एक बार बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़ दी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। जिंदगी क्या चीज है, इश्क़ वफ़ा के सामने, मौत सहमी है शहे करबो बला के सामने। शेर समाप्त फरमाए, देखिए शायद की अबू ज़र भाई खास तौर से कि मुस्तफ़ा ने पढ़ के खुद नादे अली बतला दिया, मुस्तफ़ा ने पढ़ के खुद नादे अली बतला दिया, मुस्तफ़ा ने पढ़ के खुद नादे अली बतला दिया, मुश्किलें ठहरी हैं कब मुश्किल कुशा के सामने, मुश्किलें ठहरी हैं कब मुश्किल कुशा के सामने, मुश्किलें
ٹھہری ہیں کب مشکل کشا کے سامنے، اور جب بھی ظالم نے اٹھایا ہے جہاں میں اپنا سر، دیکھیے عالمی پس منظر میں، جب بھی ظالم نے اٹھایا ہے جہاں میں اپنا سر، صبر نے ہی فتح پائی ہے جفا کے سامنے، صبر نے ہی فتح پائی ہے جفا کے سامنے، صبر نے ہی فتح پائی ہے جفا کے سامنے۔ بہت بہت شکریہ کہ دین کو روشن رکھے گا یہ شہیدوں کا لہو، دیکھیے گا شاندار صاحب، دین کو روشن رکھے گا یہ شہیدوں کا لہو، دین کو روشن رکھے گا یہ شہیدوں کا لہو، تیرگی رک ہی نہیں سکتی ضیا کے سامنے، تیرگی رک ہی نہیں سکتی ضیا کے سامنے، تیرگی رک ہی نہیں سکتی ضیا کے سامنے۔ اور یہ مصرع اس عظیم شاعر کا، لیکن اس کے سائے میں اس طالب علم کا ایک مصرع سماعت فرما لیجئے خاص طور سے، دیکھیے حضور کہ کانپ اٹھے گا یقیناً اس گھڑی عرش بری، کانپ اٹھے گا یقیناً، کانپ اٹھے گا۔ ہمارے علماء حضرات تشریف لے آئے، ہم ان سے بس ادب و احترام گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ آپ لوگ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجئے اور اپنے مہمانوں کا استقبال کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن جن کے ساتھ مجبوری ہے کہ وہ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ کرسی پر ہی بیٹھنا، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم تمام اپنے مہمانان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجئے حضرات۔ اللہم، حامد صاحب خصوص طور سے دیکھیے گا شاید کس لائق ہو سے کہ کانپ اٹھے گا یقیناً اس گھڑی عرش بری، کانپ اٹھے گا یقیناً اس گھڑی عرش بری، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے۔ یہ طالب علم کا یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیے، دیکھیے گا انجم بھائی خاص طور سے یہ شعر بھی دیکھیے گا۔ ہمارے محترم ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب پیچھے تشریف رکھتے ہیں، گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک بار بلند آواز میں تشریف لے آئیں۔ شعور اعظمی صاحب ہمارے شہر کے استاد شاعر، محترم شاعر، ممبئی سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، سینئر صدر محترم مولانا جی صدر محترم بھی تشریف لے آئے، میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیے۔ ہمارے دوسرے علماء کرام یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ اجازت ہے حضور؟ آج کی اس محفل کے صدر علی قدر مولانا شمشاد احمد صاحب ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں۔
مولانا میسم صاحب تشریف لے آئے ہیں، مولانا عباس ارشاد صاحب تشریف لے آئے ہیں، ممتاز صاحب تشریف لے آئے، سرور نواب صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں آپ ادھر مسجد پہ آ جائیں. سرور بھائی ادھر تشریف لے آئیں. اچھا وہ اچھا اور اگر زندگی صدر صاحب محترم بھی آ گئے، سے ہمارے دوسرے علماء کرام آ گئے. سلیم امروہی اپنا کلام پیش فرما رہے ہیں، طرحی کلام سماعت فرمائیں. جی بسم اللہ. زندگی کیا چیز ہے عشق و وفا کے سامنے، موت سہمی ہے شہ کرب و بلا کے سامنے، کانپ اٹھے گا یقیناً اس گھڑی عرش بری، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. شعر سماعت فرمائیں، دیکھیں شاید کس لائے گا حضور. فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، جس کسی نے یا محمد آپ کو تکلیف دی، جس کسی نے یا محمد آپ کو تکلیف دی، جلتے شعلوں میں اسے دیکھوں خدا کے سامنے، جلتے شعلوں میں اسے دیکھوں خدا کے سامنے. اور دیکھنی ہو زندگی میں گر تمہیں خلد بری، دیکھنی ہو زندگی میں گر تمہیں خلد بری، خود کو لے آؤ ذرا کرب و بلا کے سامنے، خود کو لے آؤ ذرا کرب و بلا کے سامنے، خود کو لے آؤ ذرا کرب و بلا کے سامنے. جو مٹانا چاہتا تھا ظلم سے دین خدا، جو مٹانا چاہتا تھا ظلم سے دین خدا، آ گئے شبیر بڑھ کر اس بلا کے سامنے، آ گئے شبیر بڑھ کر اس بلا کے سامنے، آ گئے شبیر بڑھ کر اس بلا کے سامنے. یوں تو بدعت کے یہ فتوے کتنے آئے اور گئے، یوں تو بدعت کے یہ فتوے کتنے آئے اور گئے، یوں تو بدعت کے یہ فتوے کتنے آئے اور گئے، ٹک نہیں پایا کوئی فرش عزا کے سامنے، پایا یوں تو بدعت کے یہ فتوے کتنے آئے اور گئے، ٹک نہیں پایا کوئی
فرش عزا کے سامنے ٹک نہیں پایا کوئی، فرش عزا کے سامنے حال کیا ہوگا نہ پوچھو، حضرت عباس کا حال کیا ہوگا نہ پوچھو، حضرت عباس کا آئے گی پیاسی سکینہ جب چچا کے سامنے، آئے گی پیاسی سکینہ جب چچا کے سامنے۔ شعر سماعت فرمائیں، دیکھیں شاید کسی لائق دیکھے گا کہ علقمہ نے مشک بھرتے وقت چومے تھے جو ہاتھ، علقمہ نے مشک بھرتے وقت چومے تھے جو ہاتھ، علقمہ نے مشک بھرتے وقت چومے تھے جو ہاتھ، ان کو کٹوایا جری نے علقمہ کے سامنے، ان کو کٹوایا جری نے علقمہ کے سامنے، اور تیر کھا کر یوں علی اصغر نے توڑا ہے غرور، تیر کھا کر یوں علی اصغر نے توڑا ہے غرور، مسکرا کر آ گئے ہیں حرملا کے سامنے، مسکرا کر آ گئے ہیں حرملا کے سامنے۔ آخری شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں، جتنے بھی چینل ہمارے اس مکالمے کو نشر کر رہے ہیں ان کے لیے خصوصی طور سے دعا کیجئے، یہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یقیناً یہ پیغام سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دور تک جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، مولا ان سب کو سلامت رکھیں۔ آخری شعر خاص طور سے کیونکہ حکم رہا ہے انجم صاحب کا مصائب کا رخ رہے، تو یہ شعر انتہائے ظلم بتلایا یہ خود سجاد نے، انتہائے، دیکھیے ان کا پیغام ہے امام کا، انتہائے ظلم بتلایا یہ خود سجاد نے، سربرہنا بیبیاں تھیں اشقیاء کے سامنے، سربرہنا بیبیاں تھیں اشقیاء کے سامنے، سربرہنا بیبیاں تھیں اشقیاء کے سامنے، صرف خاک کربلا بیمار کو دے دو سلیم، صرف خاک کربلا بیمار کو دے دو سلیم، صرف خاک کربلا بیمار کو دے دو سلیم، ہر دوا بیکار ہے خاک شفا کے سامنے، ہر دوا بیکار ہے خاک
شفا کے سامنے زندگی کیا چیز ہے عشق و وفا کے سامنے موت سہمی ہے شہ کرب و بلا کے سامنے. بہت بہت شکریہ. واہ واہ واہ. ذہن کو روشن رکھے گا یہ شہیدوں کا لہو، تیرگی رک ہی نہیں سکتی ضیاء کے سامنے. جناب سلیم امروی اپنے منفرد انداز سے، بلکہ یوں کہوں کہ منفرد انداز ان کا، منفرد فکر سلیم، منکسر لہجہ عقیدت کا دعا کے سامنے. بہت ہی اچھے اشعار جناب سلیم امروی نے پیش کیے. اب ان کے بعد میں گزارش کروں گا جناب کلیم اصغر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس طرح ہی مسالمے میں بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش فرمائیں. حضرات، بار بار میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسالمہ صرف معانہ ضلع میرٹھ میں ہی نہیں سنا جا رہا، بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں، بہت سے شہروں میں، کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. 26 اکتوبر کو یہ معانہ ضلع میرٹھ میں جناب علی انوار زیدی صاحب کی برسی کے موقع پر، چوتھی برسی کے موقع پر، علی انوار زیدی صاحب منفرد لب و لہجے کے شاعر، ذاکر اور ادیب تھے. ان کے ہی تمام دوست اس کے میزبان ہوتے ہیں. میں ان کا کوئی مہمان نہیں ہوتا، یہاں سب میزبان بن کے آتے ہیں. اور اس طرح ہی محفل میں ایک مصرع قطع کے لیے انوار بھائی کا اس میں رکھا گیا ہے، اور ایک مصرع میر انیس کا ہے، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. جناب سلیم امروی کو آپ نے سنا. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب کلیم اصغر صاحب سے. شعراء اپنا کلام پیش کرتے ہیں، آپ صلوات سے نوازتے ہیں. سلام کا لین دین ہی ضروری ہے. مسالمہ ہو رہا ہے، اس میں شریک ہوجئے. سلام درود بھی ہوتا ہے، سلام صلوات بھی ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد. جی بسم اللہ. حضرات، اس بزم مسالمہ کے حوالے سے جو محسوس کیا گیا، ان خیالات کی عکاسی ڈاکٹر صاحب کی جانب سے اور سلیم بھائی کہہ چکے ہیں، ان کی طرف سے ہو چکی ہے. آج یہ چوتھا دور اس محفل مسالمہ کا بالکل ایک غم کا تاثر دیکھنے کو ملا کہ انجم صاحب کی جانب سے لباس کے حوالے سے کہیں کہیں درخواست تنبیہ کی کیفیتوں میں ضرور پہنچی، لیکن اس کا ایک اچھا نتیجہ، اور جو حضرات یہاں موجود ہیں وہ یقیناً آنے والے وقت کے لیے اس مسالمے کو قدیمی روایت کی طرف ضرور لے جائیں گے انشاءاللہ. یہ منظوم مجلس ہے. جی بے شک بے شک. منظوم مجلس ہے. ہاں، اور جو محترم شعراء اکرام اور اساتذہ، ذاکرین عظام، علماء اکرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، بے شک یہ شخصیات بہت کم ایک اسٹیج پر ایک ساتھ ہمیں میسر ہوتی ہیں. بہرحال ایک طالب علم کی حیثیت سے یاد کیا ہوا سبق سنانے کی کوشش کرتا ہوں. پیش کریں پہلے حضور 4 مصرے آج پیش کرتا ہوں کہ پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. مشہور صاحب پیش کرتا ہوں کہ جس کا قصیدہ آیا تطہیر بن گئی، جس کا قصیدہ آیا تطہیر بن گئی، جس کا قصیدہ آیا تطہیر بن گئی، جزو رسول نازش پروردگار ہے. جزو رسول نازش پروردگار ہے. اور اب یہ تضمین پیش کر آج یہ قبلہ تشریف ایک صلوات پڑھ دیں بابا سے. مولانا ڈاکٹر عروج جونپوری صاحب آئیے قبلہ دلکش صاحب قبلہ ایک صلوات اور پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ ڈاکٹر صاحب. مولانا دلکش صاحب تشریف لائیں. جی.
کہ جس کا قصیدہ، یہ اذہان عالیہ میں رکھیں، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، جس کا قصیدہ آیہ تطہیر بن گئی، جزو رسول نازش پروردگار ہے، اور زہرا کی ذات عالم نسواں کے واسطے، زہرا کی ذات عالم نسواں کے واسطے پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. زہرا کی ذات عالم نسواں کے واسطے، زہرا کی ذات عالم نسواں کے واسطے پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. زہرا کی ذات عالم نسواں کے واسطے پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. اور یہ سلام کے چند اشعار، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، مطلع پیش کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے، دعاؤں کی التماس کے ساتھ، کہ اس کو رکنا ہی پڑے گا فاطمہ کے سامنے. بہت اچھا مصرع ہے. اس کو رکنا ہی پڑے گا فاطمہ کے سامنے. موت پہلی بار آئی ہے بقا کے سامنے. موت پہلی بار آئی ہے بقا کے سامنے. اس کو رکنا ہی پڑے گا فاطمہ کے سامنے. اس کو رکنا ہی پڑے گا فاطمہ کے سامنے. بہرحال میرے لیے تائید ہے کہ اس کو رکنا ہی پڑے گا فاطمہ کے سامنے. موت پہلی بار آئی ہے بقا کے سامنے. موت پہلی بار آئی ہے بقا کے سامنے. اور جب بھی آ جائے بلاوا روضہ شبیر سے، مصرع پیش کرتا ہوں کہ جب بھی آ جائے بلاوا روضہ شبیر سے، آنسوؤں کے ساتھ جانا کربلا کے سامنے. آنسوؤں کے ساتھ جانا جب بھی آ جائے بلاوا روضہ شبیر سے، آنسوؤں کے ساتھ جانا کربلا کے سامنے. اور اطرت و قرآن کی دولت دے گئے ہم کو رسول. اطرت و قرآن کی دولت دے گئے ہم کو رسول. ہاتھ خالی ہم نہ جائیں گے خدا کے سامنے. ہاتھ خالی ہم نہ جائیں گے. اطرت و قرآن کی دولت دے گئے ہم کو رسول. اطرت و قرآن کی دولت دے گئے ہم کو رسول. اطرت و قرآن کی دولت دے گئے ہم کو رسول. ہاتھ خالی ہم نہ جائیں گے. ہاتھ خالی ہم، اطرت و قرآن کی دولت دے گئے ہم کو رسول. ہاتھ خالی ہم نہ جائیں گے خدا کے سامنے. اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں کہ اس کو نقش پائے سرور نے مولا کر دیا. مصرع پیش کرتا ہوں کہ اس کو نقش پائے سرور نے مولا کر دیا. آسماں جھکتا ہے عرض نینوا کے سامنے. اس کو نقش پائے سرور نے مولا کر دیا. اس کو نقش پائے سرور نے، بہت بہت محبت پیش کرتا ہوں کہ اس کو نقش پائے سرور نے مولا کر دیا. آسماں جھکتا ہے عرض نینوا کے، عرض نینوا کے سامنے. دیکھیں یہاں یقیناً وہ، اور یہ سچا اعتراف ہے، وہ حضرات ہیں زیادہ تر جن سے کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا براہ راست کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. ان حضرات کے درمیان شاید لہجہ ہو گیا ہو. پیش کرتا ہوں کہ اس کو نقش پائے سرور نے مولا کر دیا. آسماں جھکتا ہے عرض نینوا کے، عرض نینوا کے سامنے. اور مصر کے بازار سے باہر نکل کر دیکھیے، مصر کے بازار سے باہر نکل کر دیکھیے حسن یوسف کا شباب مصطفیٰ کے سامنے. مصر کے بازار سے باہر نکل کر دیکھیے، مصر کے بازار سے باہر نکل کر دیکھیے، مصر کے بازار سے باہر نکل کر دیکھیے حسن یوسف کا شباب مصطفیٰ کے. حسن یوسف کا مصر کے بازار سے باہر نکل کر دیکھیے حسن. جب بھی آ جائے بلاوا روضہ شبیر سے، آنسوؤں کے ساتھ جانا کربلا کے سامنے. اس کو نقش پائے سرور نے مولا کر دیا. آسماں جھکتا ہے عرض نینوا کے سامنے. مصر کے بازار سے باہر نکل کر دیکھیے حسن یوسف کا شباب مصطفیٰ کے سامنے. اور جس ہوا کا رابطہ ہے پرچم عباس سے، جس ہوا کا رابطہ ہے پرچم عباس سے، کہہ دو آندھی سے نہ آئے اس ہوا کے سامنے. کہہ دو آندھی سے نہ آئے. جس ہوا کا رابطہ ہے پرچم عباس سے، کہہ دو آندھی سے نہ آئے اس ہوا کے دیکھیں حالات حاضرہ کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتا ہوں. آئیے استاد تشریف لائیں، آ جائیے.
جس ہوا کا رابطہ ہے پرچم عباس سے، کہہ دو آندھی سے نہ آئے اس ہوا کے سامنے، اور دیکھنا فرعونیت بھی غرق ہوگی ایک دن، دیکھنا فرعونیت بھی غرق ہوگی ایک دن، چل نہیں سکتا تکبر کبریا کے سامنے، چل نہیں سکتا تکبر کبریا کے سامنے، دیکھ لینا غرق، دیکھ لینا، دیکھنا فرعونیت بھی غرق ہوگی ایک دن، دیکھنا فرعونیت بھی غرق ہوگی ایک دن، چل نہیں سکتا تکبر کبریا کے سامنے، اور حشر تک پانی بہے گا پیاس کے قانون پر۔ دیکھیں شعر پیش کرتا ہوں کہ حشر تک پانی بہے گا پیاس کے قانون پر، اب کوئی پہرا نہ ہوگا علقمہ کے سامنے، اب کوئی پہرا نہ ہوگا، حشر تک پانی بہے گا پیاس کے قانون پر۔ علی مہدی بھائی، حشر تک پانی بہے گا پیاس کے قانون پر، حشر تک پانی بہے گا پیاس کے قانون پر، اب کوئی پہرا نہ ہوگا، اب کوئی پہرا نہ ہوگا علقمہ کے سامنے۔ کہ آخری فر تک گزارش کرتا ہوں شعر سن لیں کہ حشر تک پانی بہے گا پیاس کے قانون پر، اب کوئی پہرا نہ ہوگا علقمہ کے سامنے، اور صبح عاشورہ ستم کا راستہ روکے ہوئے۔ مصرع پیش کرتا ہوں، دعاؤں سے نواز دیجئے گا کہ صبح عاشورہ ستم کا راستہ روکے ہوئے، سب سے پہلے حر کھڑا ہے حرملا کے سامنے، سب سے پہلے حر کھڑا ہے صبح عاشورہ ستم کا راستہ روکے ہوئے۔ محبت ذرہ نوازی پیش کرتا ہوں، صبح عاشورہ ستم کا راستہ روکے ہوئے، صبح عاشورہ ستم کا راستہ روکے ہوئے، انجم بھائی پیش کر، صبح عاشورہ ستم کا راستہ روکے ہوئے، سب سے پہلے حر کھڑا ہے، سب سے پہلے حر کھڑا ہے حرملا کے سامنے، سب سے پہلے حر کھڑا ہے حرملا کے سامنے، صبح عاشورہ ستم کا راستہ روکے ہوئے، سب سے پہلے حر کھڑا ہے حرملا کے سامنے، اور زخم لگنے جا رہا تھا گردن اسلام پر، زخم لگنے جا رہا تھا گردن اسلام پر، حلق اصغر آ گیا تیرے جفا کے سامنے، حلق اصغر آ گیا، زخم لگنے جا رہا تھا گردن اسلام پر، زخم لگنے جا رہا تھا گردن اسلام پر، حلق اصغر آ گیا، روز صبح عاشورہ ستم کا راستہ روکے ہوئے، سب سے پہلے حر کھڑا ہے حرملا کے سامنے، زخم لگنے جا رہا تھا گردن اسلام پر، حلق اصغر آ گیا تیرے جفا کے سامنے۔ اور یہ آخری دو شعر دعاؤں کے التماس کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ زخم لگنے جا رہا تھا گردن اسلام پر، حلق اصغر آ گیا تیرے جفا کے سامنے، اور دیکھ ظالم، مثال بھائی شعر سنیے گا کہ دیکھ ظالم ایک ایک مقتل میں زندہ ہے نماز، دیکھ ظالم ایک ایک مقتل میں زندہ ہے نماز، کر گئے سجدہ 72 سر قضا کے سامنے، کر گئے سجدہ 72 سر، دیکھ ظالم ایک ایک مقتل میں زندہ ہے نماز، دیکھ ظالم ایک ایک مقتل میں زندہ ہے نماز، کر گئے سجدہ 72 سر، کر گئے سجدہ 72 سر، قضا کے سامنے صبح عاشورہ ستم کا راستہ روکے ہوئے، سب سے پہلے حر کھڑا ہے حرملا کے سامنے۔ اور اب یہ اپنے اجر کے طور پہ یہ آخری شعر اور بہرحال یہ سلام کا شعر ہے، شعر پیش کرتا ہوں کہ کر گئے سجدہ 72 سر، دیکھ ظالم ایک ایک مقتل میں زندہ ہے نماز، کر گئے سجدہ 72 سر، قضا کے سامنے، اور شکوائے امت ہے یا سبت علیہ کی صدا، شکوائے امت ہے یا سبت علیہ کی صدا، قبر زہرا ہے مزار مصطفیٰ کے سامنے، شکوائے امت ہے یا سبت علیہ کی صدا، شکوائے امت ہے یا سبت علیہ کی صدا، قبر زہرا ہے مزار مصطفیٰ کے سامنے، قبر زہرا ہے، اس کو نقشے پائے سرور نے معلا کر دیا، اس کو نقشے پائے سرور نے معلا کر دیا،
آسماں جھکتا ہے عرض نینوا کے سامنے. مصر کے بازار سے باہر نکل کر دیکھیے, مصر کے بازار سے باہر نکل کر دیکھیے حسن یوسف کا شباب مصطفیٰ کے سامنے. دیکھ ظالم ایک ایک مقتل میں زندہ ہے نماز, کر گئے سجدہ 72 سر قضا کے سامنے. روز صبح عاشورہ ستم کا راستہ روکے ہوئے, سب سے پہلے ہر کھڑا ہے ہرملا کے سامنے. واہ ذرا نوازا. شکریہ جناب کلیم اصغر صاحب, بہترین اشعار انیس کی زمین میں بھی اور انوار بھائی کے مصرے پر بھی انہوں نے بہت اچھا مصرع لگایا. زہرا کی ذات عالم نسواں کے واسطے پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. اور انیس کے مصرے پر کہ صبح عاشورہ ستم کا راستہ روکے ہوئے سب سے پہلے ہر کھڑا ہے ہرملا کے سامنے. جناب کلیم اصغر صاحب اپنا طرحِ کلام پیش فرما رہے تھے. اب ان کے بعد میری گزارش ہے جناب محسن زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں, بارگاہ امام میں اپنا سلام پیش فرمائیں. جناب محسن زیدی ہمارے معتبر شاعر, آج کا یہ مسالمہ طرحِ مسالمہ معانہ کی سرزمین پہ منعقد ہو رہا ہے. جناب انوار زیدی کی برسی کے موقع پر جناب انجم زیدی صاحب نے بہترین طریقے سے سلام کی افادیت و انفرادیت کو پہچان دیتے ہوئے اس مسالمے کا اہتمام کیا. میری گزارش ہے جناب محسن زیدی سے کہ اپنے کلام سے نوازیں. آپ سے گزارش ہے کہ درود سے ان کا استقبال فرمائیں. سماعت فرمائیں. بسم اللہ. پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے کہ شہزادی جنا بھی ہیں ابتر کا ایک جواب. شہزادی جنا بھی ہیں ابتر کا ایک جواب, بنت رسول پاک کا یہ افتخار ہے, بنت رسول پاک کا یہ افتخار ہے. اور سماعت فرمائے کہ زہرا کو کیوں نہ جزو پیمبر کہے خدا, زہرا کو کیوں نہ جزو پیمبر کہے خدا, پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے, پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. اور سلام کا مطلع سماعت فرمائے حضور کہ روز محشر دیکھنا رب اولا کے سامنے, روز محشر دیکھنا رب اولا کے سامنے, قدر سجدوں کی نہیں اشک عزا کے سامنے, قدر سجدوں کی نہیں اشک عزا کے سامنے. اور سماعت فرمائیں کہ فرق سے واقف نہیں جو خواب اور تعبیر کے, سماعت فرمائیں کہ فرق سے واقف نہیں جو خواب اور تعبیر کے, بس وہ لاتے ہیں منا کو کربلا کے سامنے, بس وہ لاتے ہیں منا کو کربلا کے سامنے, بس وہ لاتے ہیں منا کو کربلا کے سامنے. اور سماعت فرمائیں کہ فاطمہ زہرا کی ہے توہین توہین نبی, فاطمہ زہرا کی ہے توہین توہین نبی, ہوگی رسوا ایسی امت کبریا کے سامنے, ہوگی رسوا ایسی امت کبریا کے سامنے. اور تضمین سماعت فرمائیں کہ ہوگا ایک محشر بپا میدان میں محشر کے پھر, ہوگا ایک محشر بپا میدان میں محشر کے پھر, فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے, فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. اور سماعت فرمائیں کہ حر نے دی آواز پاپوشی کرے اوجے ہما, حر نے دی آواز پاپوشی کرے اوجے ہما, سر جھکانے جاتا ہوں شاہ خدا کے سامنے, سر جھکانے جاتا ہوں شاہ خدا کے سامنے. اور سماعت فرمائیں کہ القمہ پر یہ نہ رکتے تو ستمگر دیکھتے, القمہ پر یہ نہ رکتے تو ستمگر دیکھتے, راستہ پانی میں بنتا با وفا کے سامنے, راستہ پانی پہ بنتا
बावफा के सामने, और समात फरमाएं खास तौर से एक मामूला नज्म किया हुजूर कि जौन के रुख पर अजब नूरानियत देखी गई। समात फरमाएं कि जौन के रुख पर अजब नूरानियत देखी गई, रख दिए तारीख ने जब सारे खाके सामने। जौन अच्छा है जौन के रुख पर अजब नूरानियत देखी गई, रख दिए तारीख ने जब सारे खाके सामने। रख दिए तारीख ने जब सारे खाके सामने। और समात फरमाए कि जिक्र शाह करबला ने दिल को दी वो तक़वियत। जिक्र शाह करबला ने दिल को दी वो तक़वियत, आज भी ठहरे हैं हम अहले जफा के सामने। आज भी ठहरे हैं हम अहले जफा के सामने। और है जवां बेटे की मैयत और कोई यावर नहीं। है जवां बेटे की मैयत और कोई यावर नहीं। सख्त मंजिल है शहे करबो बला के सामने। सख्त मंजिल है शहे करबो बला के सामने। और मक्ता है कि हम नशीनी ये सुलेमा का शरफ मोहसिन मिला। हम नशीनी ये सुलेमा का शरफ मोहसिन मिला। वक़्त कालीन क्या फर्शे अज़ा के सामने। हम नशीनी ये सुलेमा का, हम नशीनी ये सुलेमा का शरफ मोहसिन मिला। हम नशीनी ये सुलेमा का शरफ मोहसिन मिला। वक़्त कालीन क्या फर्शे अज़ा के सामने। वक़्त कालीन क्या फर्शे अज़ा के सामने। वक़्त कालीन क्या फर्शे अज़ा के सामने। बहुत उम्दा अशार जनाब मोहसिन ज़ैदी साहब ने तरह कलाम, बेहतरीन कलाम पेश फरमाया। हजरात, क्योंकि मुसालमे की ज़रूरत और अहमियत और इनफरादियत और इफ़ादियत के पेश नज़र ये बैठ के पढ़ने की एक रिवायत जो बहुत मोहतरम रिवायत है उसको शुरू किया गया है। अब ये महफिलें, मुशायरे, जश्न, मनक़बती मक़ासिदे, इनसे हट के ये मुसालमा है। और इसमें नई नस्ल को, बल्कि नई नस्ल को ही क्या, नए बच्चों को ही क्या, नए शुअरा को भी ये बताना है कि मुसालमे में और मनक़बत में और कसीदे में और जश्न में और महफिल में क्या फ़र्क होता है। बहुत अच्छा है। ये एक बहुत अच्छी रिवायत शुरू की गई है। हमारे उलमा भी शरीक हैं, शुअरा भी, तमाम सीनियर शुअरा भी मौजूद हैं। सब कुछ मुख्तलिफ है मुसालमे में। जो मुख्तलिफ नहीं है वो दाद नहीं है। बस दाद आप उसी तरह से देते रहिए जिस तरह से आप महफिलों में और जश्न में देते हैं, क्योंकि इससे आपका ईमान ताज़ा होता है। ये मुसालमा मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह, मीर अनीस अल्लाहु मकामहू, मीर अनीस नाखुदाए सुखन, मीर अनीस जिसने हमें इल्म दिया, मीर अनीस जिसकी अज़मतों पर कोई निशान नहीं लग सकता है। तो बेवकूफ़ लोग हैं जो कुछ कहने लग जाते हैं। पिछले दिनों कुछ बातें हुई हैं, वो क्या जाने कि अनीस क्या चीज़ है, अनीस की शख्सियत क्या है, अनीस की अज़मत क्या है। लोग बड़ों को बुरा कह के बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन वो बड़े नहीं बन सकते। अनीस अनीस है। मैं अब गुजारिश करूँगा जनाब अबू तराब हैदराबादी साहब से। अबू तराब हैदराबादी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। वली दकिनी से कुली कुतुब शाह तक और फिर कुली कुतुब शाह से अल्लामा अख्तर रैदी साहब तक सलाम का जो सिलसिला है हैदराबाद का, वो मुनफरिद सिलसिला, उसी सिलसिले की रिवायत अबू तराब हैदराबादी के कलाम में मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तरही मुसालमे में अपनी शिरकत दर्ज कराएँ। कलाम पढ़ने की इनसे गुजारिश करूँगा, दुरूद पढ़ने की आपसे गुजारिश करूँगा। अपने मेहमान शायर का इस्तक़बाल कीजिए।
تمام اساتذہ اکرام، علماء اور میرے تمام دوستوں سے اجازت کے ساتھ پہلے مصرع جو مصرع برائے قطع ہے اس پر ایک مطلع ایک شعر پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا کہ عین حجاب نور کا مدحت گزار ہے، عین حجاب نور کا مدحت گزار ہے، ہر لفظ میری فکر کا خود پردہ دار ہے. عین حجاب نور کا مدحت گزار ہے، ہر لفظ میری فکر کا خود پردہ دار ہے، ہر لفظ میری فکر کا خود پردہ دار ہے. شعر دیکھیے کہ مجھ کو میری نماز کا کوئی بھرم نہیں، مجھ کو میری نماز کا کوئی بھرم نہیں، تسبیح فاطمہ پہ مگر اعتبار ہے. تسبیح فاطمہ پہ مگر اعتبار ہے. مجھ کو میری نماز کا کوئی بھرم نہیں، تسبیح فاطمہ پہ مگر اعتبار ہے. عین حجاب نور کا مدحت گزار ہے، ہر لفظ میری فکر کا خود پردہ دار ہے. ایک صلوات کا سہارا دیجیے گا. ترا میں مطلب پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا. دیکھیے حضور مطلب خاص طور سے کہ آگ کے، پانی کے، مٹی کے، ہوا کے سامنے، آگ کے، پانی کے، مٹی کے، ہوا کے سامنے مرحلے خلقت کے ہیں سب مرتضیٰ کے سامنے ہیں. آگ کے، پانی کے، مٹی کے، ہوا کے سامنے مرحلے خلقت کے ہیں سب مرتضیٰ کے سامنے. مرحلے خلقت کے ہیں، مرحلے خلقت کے ہیں سب مرتضیٰ کے سامنے. مرحلے خلقت کے ہیں سب مرتضیٰ کے سامنے، سب مرتضیٰ کے سامنے. شعر دیکھیے کہ عصمت زہرا پہ ایمان شرط تھی روز الست. ایک صلوات پڑھیے گا. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے گا. آگ کے، پانی کے، مٹی کے، ہوا کے سامنے مرحلے خلقت کے ہیں سب مرتضیٰ کے سامنے. اور عصمت زہرا پہ ایمان شرط تھی روز الست. عصمت زہرا پہ ایمان شرط تھی روز الست، مریم و سارا کے آگے ہاجرہ کے سامنے. عصمت زہرا پہ ایمان شرط تھی روز الست، مریم و سارا کے آگے ہاجرہ کے سامنے. مریم و سارا کے آگے ہاجرہ کے سامنے. عصمت زہرا پہ ایمان شرط تھی روز الست، مریم و سارا کے آگے ہاجرہ کے سامنے. اور یہ بھی شعر دیکھیے کہ آمد بنت نبی نے کتنا اونچا کر دیا. آمد بنت نبی نے کتنا اونچا کر دیا، جھک گیا عرش اولا فرش عزا کے سامنے. فرش عزا کے سامنے. واہ 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 واہ. آمد بنت نبی نے، آمد بنت نبی نے کتنا اونچا کر دیا،
جھک گیا عرش اولا فرش عزا کے سامنے. جھک گیا عرش اولا فرش عزا کے سامنے. شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھے گا کہ کربلا میں تو ابابیلوں کی حاجت ہی نہیں. کربلا میں تو ابابیلوں کی حاجت ہی نہیں, رشک عبد المطلب ہے ابرہہ کے سامنے. رشک عبد المطلب ہے. کربلا میں تو ابابیلوں کی حاجت ہی نہیں, رشک عبد المطلب ہے ابرہہ کے سامنے. اور یہ بھی شعر دیکھیں, رشک عبد المطلب ہے ابرہہ کے سامنے, اور ایک لشکر بڑھ رہا ہے دوسرے لشکر کی سمت. منظر دیکھیے گا کہ ایک لشکر بڑھ رہا ہے دوسرے لشکر کی سمت. آمد اصغر ہے فوج اشقیاء کے سامنے. ایک لشکر بڑھ رہا ہے دوسرے لشکر کی سمت. آمد اصغر ہے فوج اشقیاء کے سامنے. اور یہ بھی شعر دیکھیے کہ لو تبسم کی بجھا پائے نہ تیرے ظلم و جور. لو تبسم کی بجھا پائے نہ تیرے ظلم و جور, رکھ دیا ایسا دیا شین ہوا کے سامنے. رکھ دیا ایسا دیا شہن ہوا کے سامنے. واہ واہ واہ. لو تبسم کی بجھا پائے نہ تیرے ظلم و جور, رکھ دیا ایسا دیا شین ہوا کے سامنے. اور یہ بھی شعر دیکھیے خاص طور سے کہ ذکر عباس و علی باہم مرتب ہو گیا. کیا اچھا مصرع ہے. واہ واہ. ذکر عباس و علی باہم مرتب ہو گیا, لکھ دیا مشکل کشا کے سامنے. ذکر عباس و علی باہم مرتب ہو گیا, لکھ دیا مشکل کشا کے سامنے. شعر دیکھیے کہ سیکھ کر اصغر سے پیروں پر کھڑا ہونے کا فن. سیکھ کر اصغر سے پیروں پر کھڑا ہونے کا فن, زندگی بے خوف ٹھہری ہے قضا کے سامنے. زندگی بے خوف ٹھہری ہے قضا کے سامنے. اور ایک شعر پھر اس کے بعد میں دو مصائب کے اشعار, سلام کے اشعار پیش کرتا ہوں. دیکھیے اس سے پہلے ایک شعر دیکھ لیجیے. زندگی بے خوف ٹھہری ہے قضا کے سامنے, اور روز محشر کیا ہنسی محفل سجائی جائے گی. روز محشر کیا ہنسی محفل سجائی جائے گی, مدحت وجہ خدا ہوگی خدا کے سامنے. مدحت وجہ خدا ہوگی خدا کے سامنے. مدحت وجہ خدا ہوگی خدا کے سامنے. اور آخر میں دو شعر. مدحت وجہ خدا ہوگی خدا کے سامنے, اور اپنے بیٹے کی ذرا مشکل کشائی کیجئے. دیکھیں شدت دیکھیے دوسرے مصرے میں, مصیبت کی شدت کیا. اپنے بیٹے کی ذرا مشکل کشائی کیجئے, یا علی پیاسی سکینہ ہے چچا کے سامنے. یا علی پیاسی سکینہ ہے چچا کے سامنے. یا علی پیاسی سکینہ ہے چچا کے سامنے. اور ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے صبر کی. ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے صبر کی, بے ردا اہل کسا زین و نبا کے سامنے. ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے صبر کی, بے ردا اہل کسا زین النبا کے سامنے. اور آخر میں مقطع کی زحمت ہے کہ زندگی سینہ سپر ہے اس زمیں پر اے تراب. زندگی سینہ سپر ہے اس زمیں پر اے تراب, موت گھٹنے ٹیکتی ہے کربلا کے سامنے.
जिंदगी सीना सिपर है, जमी पर रहे तुराब, मौत घुटने टेकती है करबला के सामने, आग के, पानी के, मिट्टी के, हवा के सामने, मरहले खिलकत के हैं सब मुर्तजा के सामने। जज़ाकल्लाह। एक सलवात पढ़ दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आग के, पानी के, मिट्टी के, हवा के सामने, मरहले खिलकत के हैं सब मुर्तज़ा के सामने। बेहतरीन सलाम जनाब अबू तराब हैदराबादी पेश फरमा रहे थे। और इस मुसालमे की खूबी ये भी है कि सिर्फ लफ्ज़ों से दाद नहीं दी जाती, आंसुओं से भी दाद दी जाती है। और आंसू जब दाद देते हैं तो वो कबूलियत की मंजिल होती है। बारगाह मौला में ये मुसालमा फ़ातिमिया, जी जी, बल्कि बहुत अच्छी बात आबिद भाई ने मुझे इशारा किया, जो शुअरा इकराम, हमारे नज़ीर भाई, नज़ीर बाकरी साहब, हमारे गुलरेज भाई, हमारे असातिज़ा जो हमारे सामने हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इधर मसनद पे आ जाएं। आप इधर आ जाएंगे तो सामईन के लिए उधर गुंजाइश हो जाएगी, इधर गुंजाइश पहले से ही मौजूद है, आप तशरीफ़ ले आएँ। तो ये लेन देन का सिलसिला है। और अब आपकी अज़मतें बहरहाल आधी सदी से ज़्यादा हो गया, वक्त गुजर गया। आपने जो हुसैनी अदब की खिदमत की है, सलाम करते हैं जनाब नज़ीर बाकरी साहब, जनाब गुलरेज भाई साहब और जो शुअरा कराम। नहीं, मैं तो हूँ बहरहाल। क्या किया जाए जब ये कबूल नहीं कर रहे। बहुत गुलरेज भाई की शख्सियत बहुत मोहतरम शख्सियत है, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। सरवर भाई से भी मैंने गुजारिश की थी, भाई से भी गुजारिश की, लेकिन वो अपनी मजबूरियाँ के, अपनी उम्र की मजबूरियाँ, कुछ घुटनों की मजबूरियाँ, बहरहाल हम इन्हें जो कुर्सियों पर हैं उन्हें आयतल कुर्सी के हवाले करते हैं। और जो नीचे हमारे दूसरे शुअरा हैं उन्हें मसनद पर दावत देते हैं। खुदा वंदे आलम सबकी सेहत रहे, सबकी सेहत कायम रहे। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे आबिस जरवली साहब, बहुत मोहतरम शायर, और मोहतरम भी ऐसे कि ख़तीब ईमान के नूरे नज़र है। इस वक्त मुझे याद आ गया वो वाक़या, मौलाना इरशाद अब्बास साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हम जब मशहद मुक़द्दस में थे तो बाग़े रज़ा में जिस वक्त गए हमने, तो मौलाना ने कहा कि यहीं ख़तीब ईमान की कब्र है। तो हमें मालूम नहीं था कि कहाँ है। इत्तेफाक से जहाँ हम जाके रुके वो उन्हीं की कब्र थी। वहाँ एक तस्वीर थी, हम लोग वहाँ बैठे, मौलाना ने थोड़ी सी तकरीर की, 4-5 लोग थे, पता नहीं ये खातून कहाँ से आई, खजूरों की वो वहाँ पर एक तबर्रुक भी रख गई। खुदावंद आलम ख़तीब ईमान के दर्जात को बुलंद रखे, कब बुलंद करे, और उनकी औलाद इसी तरह से ईमान की रोशनी को फैलाती रहे। जनाबे आबिस जरवली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेहतरीन नाजिम, इस मुसालमे के पिछले साल भी वो नाजिम थे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। आपसे गुजारिश करूँगा कि दुरूद से उनका इस्तकबाल करें। अजीम शख्सियत के अजीम साहबजादे, अजीम नूर नज़र हमारे सामने जनाब आबिस जरवली साहब, बिस्मिल्लाह। हज़रात सलामुन अलैकुम। इज़्ज़त माब आली जनाब सदर मुहतरम मौलाना शमशाद अहमद साहब छोलसी, उलमाए कराम, खुतबा ज़ाकिरीन और शुअराए कराम की खिदमत में तरही 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, समात फरमा लें। ज़हरा की अज़मतों पर शरीयत निसार है, ज़हरा की अज़मतों पर शरीयत निसार है, तस्बीह तक गुलूए इबादत का हार है। ज़हरा की अज़मतों पर शरीयत निसार है, तस्बीह तक गुलूए इबादत का हार है,
کچھ کعبہ ازا کو نہیں خوف ابرہا، کچھ کعبہ ازا کو نہیں خوف ابرہا، اس پر دعائے بنت نبی کا حصار ہے۔ کچھ کعبہ ازا کو نہیں خوف ابرہا، اس پر دعائے بنت نبی کا حصار ہے۔ عزت نوائی کا شکر ہے۔ ایک مطلع سماعت فرمائیں۔ فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، نذیر بھائی، ایک منظر ہے جلی نور خدا کے سامنے، ایک منظر ہے جلی نور خدا کے سامنے، سر نگوں ہیں سارے سورج سیدہ کے سامنے۔ ایک منظر ہے جلی نور خدا کے سامنے، ایک منظر ہے جلی نور خدا کے سامنے، سر نگوں ہیں سارے سورج سیدہ کے سامنے۔ دوسرا مطلب ملاحظہ ہو کہ یوں ہیں عباس جری قصر وفا کے سامنے، یوں ہیں عباس جری قصر وفا کے سامنے، جیسے ابراہیم ہو بیت خدا کے سامنے۔ یوں ہیں عباس جری یوں ہیں عباس جری قصر وفا کے سامنے، یوں ہیں عباس جری قصر وفا کے سامنے، جیسے ابراہیم ہو بیت خدا کے سامنے، جیسے ابراہیم ہو بیت خدا کے سامنے۔ اور یہ مطلع شعراء کرام کی نظر کر رہا ہوں بطور اصلاح کہ ہو صحابی یا کہ زوجہ مرتضیٰ کے سامنے، ہو صحابی یا کہ زوجہ، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کس سے بہتر نعرے صلوات پیش کریں محمد و آل محمد۔ یوں ہیں عباس جری قصر وفا کے سامنے، جیسے ابراہیم ہوں بیت خدا کے سامنے۔ اور یہ تیسرا مطلب ملاحظہ ہو کہ ہو صحابی یا کہ زوجہ مرتضیٰ کے سامنے، ہو صحابی یا کہ زوجہ مرتضیٰ کے سامنے، دیکھ لی اوقات اپنی سب نے جا کے سامنے۔ ہو صحابی یا کہ زوجہ مرتضیٰ کے سامنے، ہو صحابی یا کہ زوجہ مرتضیٰ کے سامنے، دیکھ لی اوقات اپنی سب نے جا کے سامنے۔ اور یہ شعر ملاحظہ ہو جو مجھے خود دل عزیز شعر ہے سرور بھائی کہ کوچ ہے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو، کوچ ہے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو، ساز بھی لیتا نہیں میں اس ہوا کے سامنے۔ کوچ ہے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو، کوچ ہے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو، کوچ ہے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو، ساز بھی لیتا نہیں میں اس ہوا کے سامنے، ساز بھی لیتا نہیں میں اس ہوا کے سامنے۔ اور یہ بھی شعر، کوچ ہے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو، کوچ ہے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو، ساز بھی لیتا نہیں میں اس ہوا کے سامنے، ساز بھی لیتا نہیں میں اس ہوا کے سامنے۔ اور شعر ملاحظہ ہو کہ دیکھ لو کرب و بلا میں ہر مرض کی ہر دوا، دیکھ لو کرب و بلا میں ہر مرض کی ہر دوا، ہاتھ جوڑے بیٹھی ہے خاک شفا کے سامنے۔ دیکھ لو کرب و بلا میں ہر مرض کی ہر دوا، دیکھ لو کرب و بلا میں ہر مرض کی ہر دوا، ہاتھ جوڑے بیٹھی ہے خاک شفا کے سامنے، ہاتھ جوڑے بیٹھی ہے خاک شفا کے سامنے، ہاتھ جوڑے بیٹھی ہے خاک شفا کے سامنے۔ ایک صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد۔ دیکھ کر اکبر کو جنت میں ملک کہنے لگے،
دیکھ کر اکبر کو جنت میں ملک کہنے لگے آئینہ رکھا گیا ہے مصطفیٰ کے سامنے، آئینہ رکھا گیا ہے، آئینہ رکھا گیا ہے مصطفیٰ کے سامنے، دیکھ کر اکبر کو جنت میں ملک کہنے لگے آئینہ رکھا گیا ہے مصطفیٰ کے سامنے۔ اس شعر پر خصوصی توجہ علماء کرام، شعراء، خطبہ کی شرط یہ ہے کہ عقیدت کے ساتھ مصرع ثانی سنا جائے۔ ایک صلوات پیش کریں محمد و آل محمد۔ مجرم دروازہ زہرا کو یہ معلوم ہو، مجرم دروازہ زہرا کو یہ معلوم ہو، شرک بھی چھوٹی خطا ہے اس خطا کے سامنے۔ مجرم دروازہ زہرا کو یہ معلوم ہو، مجرم دروازہ زہرا کو یہ معلوم ہو، مجرم دروازہ زہرا کو یہ معلوم ہو، شرک بھی چھوٹی خطا ہے اس خطا کے سامنے، شرک بھی چھوٹی خطا ہے اس خطا کے سامنے۔ تضمین ملاحظہ ہو، شعراء کرام خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ اہل محشر کی بصارت سلب کر لی جائے گی، کیا کہنے، واہ واہ، اہل محشر کی بصارت سلب کر لی جائے گی، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، اہل محشر کی بصارت سلب کر لی جائے گی، اہل محشر کی بصارت سلب کر لی جائے گی، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے۔ مقطع ملاحظہ ہو ہلال بھائی کہ خون کے ماتم سے آبس ابن طاہر جرولی، خون کے ماتم سے آبس ابن طاہر جرولی، سرخ رو ہوگا جناب سیدہ کے سامنے، خون کے ماتم سے آبس ابن طاہر جرولی، خون کے ماتم سے آبس ابن طاہر جرولی، سرخ رو ہوگا جناب سیدہ کے سامنے، سرخ رو ہوگا جناب سیدہ کے سامنے، ایک منظر ہے جلی نور خدا کے سامنے، سرنگوں ہیں سارے سورج سیدہ کے سامنے۔ جناب عابس جرولی یوں ہے عباس جری قصر وفا کے سامنے، جیسے ابراہیم ہوں بیت خدا کے سامنے۔ بہت اچھے اچھے اشعار اس طرح میں آ رہے ہیں۔ انیس کے اس مصرے پر بہترین کوشش کی جناب عابس جرولی صاحب نے۔ ظاہر ہے کہ خطیب ایمان کے نور نظر ہیں۔ میں ان کے مرصع کلام کے بعد اب گزارش کروں گا اپنے محترم ایک ایسے شاعر کہ جس کی شاعری میں نئی فکر ہوتی ہے، جدت ہوتی ہے، نئے لفظیات ہوتے ہیں، نیا انداز، جناب ہلال نقوی صاحب لکھنؤ کی سرزمین کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے محترم شاعر، محفلوں کے شاعر، ہمارے مقاصدوں کے مقبول شاعر جناب ہلال نقوی صاحب، میں گزارش کروں گا زیادہ تعارف میں اس میں جشن کے تعلق سے آج نہیں دے رہا، کیونکہ سلام کا یہ سلسلہ ہے، مسالمہ ہے، اور مسالمے کا احترام بھی واجب ہے۔ یہاں جس بارگاہ میں سلام پیش کیا جا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے، شاعر سب سے چھوٹا ہے، اس لیے شاعر کا کوئی تعارف نہیں۔ بارگاہ امام میں سلام پیش کرنے کے لیے جناب ہلال نقوی صاحب آپ کے روبرو ہیں۔ میں نے شاعر کو آپ کے روبرو کیا، آپ صلوات سے اس کا استقبال کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اولاً 4 مصرے عقیدت ہے صرف کہ زہرا کے ہر عمل پا نبوت نثار ہے، کہ زہرا کے ہر عمل پا نبوت نثار ہے، ضامن ہر ایک قول کا پروردگار ہے، کہ ضامن ہر ایک قول کا پروردگار ہے۔ دوسرا اور تیسرا مصرع کہ ہوتی نہ وہ تو خلق نہ ہوتی یہ کائنات، کہ وہ ہوتی نہ وہ
خلق نہ ہوتی یہ تو کائنات، خلق نہ ہوتی یہ کائنات، ہوتی نہ وہ تو خلق نہ ہوتی یہ کائنات، بچہ بھی یہ کہے تو ہمیں اعتبار ہے کہ ہوتی نہ وہ تو خلق نہ ہوتی، کہ بچہ بھی یہ کہے، کہ بچہ بھی یہ کہے تو ہمیں اعتبار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہوتی نہ وہ تو خلق نہ ہوتی یہ کائنات، کہ بچہ بھی یہ کہے تو ہمیں اعتبار ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، حوصلہ افزائی۔ اور یہ ایک مطلع اور شعر، ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات، صلی علی محمد و علی محمد۔ مطلع عقیدت کا کہ فخر آیات کلام کبریا کے سامنے، بہت اچھا مصرع، واہ، فخر کہ فخر آیات کلام کبریا کے سامنے شعر پڑھنے جا رہا ہوں سیدہ کے سامنے، کہ فخر آیات کلام کبریا کے سامنے شعر پڑھنے جا رہا ہوں سیدہ کے سامنے، کہ فخر آیات کلام کبریا کے سامنے شعر پڑھنے جا رہا ہوں سیدہ کے سامنے۔ اور دیکھیں حضرات یہ حق کہ فخر آیات کلام کبریا کے سامنے شعر پڑھنے جا رہا ہوں سیدہ کے سامنے۔ اور دیکھیں مستند علماء کرام کا مجمع ہے، شعراء حضرات ہیں اور مقدس سامعین ہیں، سماعت فرمائیں۔ خیال ایک شعر کہ مفلس اشک ازاں ہوں کس طرح لے جاؤں میں، سماعت فرمائیں، کہ مفلس اشک ازاں ہوں کس طرح لے جاؤں میں، چند آنسو اور وہ بھی فاطمہ کے سامنے، کہ مفلس اشک ازاں ہوں کس طرح لے جاؤں میں، کہ چند آنسو اور وہ بھی فاطمہ کے سامنے، چند آنسو اور وہ بھی فاطمہ کے سامنے۔ اور یہاں سے جلدی جلدی یہ شعر سماعت فرمائیں، حوصلہ افزائی، کہ اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پر خاک کربلا، سماعت فرمائیں حضور تمامی حضرات علماء کرام، کہ اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پر خاک کربلا، منہ دکھانا ہے مجھے ایک دن خدا کے سامنے، اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پر خاک کربلا، کہ منہ دکھانا ہے مجھے ایک دن خدا کے سامنے، اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پر خاک کربلا، ذرا نوازی، منہ دکھانا ہے مجھے ذرا نوازی صاحب آپ حضرات سے سیکھا ہے کہ اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پر خاک کربلا، منہ دکھانا ہے مجھے ایک دن خدا کے سامنے۔ اور حوصلہ افزائی حضور، اور یہ سماعت فرمائیں کہ صاف آتے ہیں نظر سارے علامات ظہور، کہ صاف آتے ہیں نظر سارے علامات ظہور، دیکھیے آنکھوں سے یہ پردے ہٹا کے سامنے، کہ دیکھیے آنکھوں سے یہ پردے ہٹا کے سامنے، دیکھیے آنکھوں سے یہ پردے ہٹا کے سامنے۔ اور دیکھیں حضرات یہ سب چیزیں ہم لوگوں کا ایمان ہے، یہ یقین جو نظم کیا ہے، سماعت فرمائیں کہ جو مکان چاہو گے وہ مل جائے گا معبود سے، معمولہ ملاحظہ فرمائیں تمامی حضرات، کہ جو مکان چاہو گے وہ مل جائے گا معبود سے، خلد میں رکھے ہوئے ہیں سارے خاکے سامنے، کہ جو مکان چاہو گے وہ مل جائے گا معبود سے، خلد میں رکھے ہوئے ہیں سارے خاکے سامنے، خلد میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں حضرات یہ شعر بھی کہ کربلا یہ ہے میری فتح مسلسل کا سبب، سماعت فرماؤ جہاں جہاں حضرات نے، کہ کربلا یہ ہے میری فتح مسلسل کا سبب، مسکرا دیتا ہوں میں ہر ہرملا کے سامنے، کہ کربلا یہ ہے میری فتح مسلسل کا سبب، کہ کربلا یہ ہے میری
فتح مسلسل کا سبب، کربلا یہ ہے میری فتح مسلسل کا سبب، مسکرا دیتا ہوں میں ہر حرملا کے سامنے۔ اور دیکھیں حضرات، یہ کیا کہنے میں دیکھیں حضرات، یہ قوم سے خطاب ہے کہ طاق سے اترو، طاق سے اترو کہ تم ہو عشق حیدر کے چراغ۔ تمامی حضرات علماء کرام خاص طور سے حضور کہ طاق سے اترو کہ تم ہو عشق حیدر کے چراغ، بات کرتے ہیں چلو چل کر ہوا کے سامنے۔ کہ طاق سے اترو کہ تم ہو عشق حیدر کے چراغ، بات کرتے ہیں چلو چل کر ہوا کے سامنے۔ طاق سے اترو کہ تم ہو عشق حیدر کے چراغ، بات کرتے ہیں چلو چل کر ہوا کے سامنے، بات کرتے ہیں چلو چل کر ہوا کے سامنے۔ اور ذرا نوازی عروج بھائی کہ بات کرتے ہیں چلو چل کر ہوا کے سامنے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ چاہتے تو پوچھ سکتے تھے سبھی تاروں کے نام۔ دیکھیں حضور علماء کرام خاص طور سے تمامی حضرات جی سبھی تاروں کے نام خاص طور سے کہ چاہتے تو پوچھ سکے۔ ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ بات کرتے ہیں چلو چل کر ہوا کے سامنے، بات کرتے ہیں چلو چل کر ہوا کے سامنے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ چاہتے تو پوچھ سکتے تھے سبھی تاروں کے نام۔ کہ چاہتے تو پوچھ سکتے تھے سبھی تاروں کے نام، لوگ چپ بیٹھے رہے مشکل کشا کے سامنے۔ کہ چاہتے تو پوچھ سکتے تھے سبھی تاروں کے نام، لوگ چپ بیٹھے رہے مشکل کشا کے سامنے، لوگ چپ بیٹھے رہے مشکل کشا کے سامنے۔ اور دیکھیں حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ ہیں تصور میں علی اصغر بھی وہ عباس بھی۔ کہ ہیں تصور میں علی اصغر بھی وہ عباس بھی، ابتدا روشن ہے اپنی انتہا کے سامنے۔ کہ ابتدا روشن ہے اپنی انتہا کے سامنے۔ اور دیکھیں حضرات اب یہاں سے یہ خاص طور سے سماعت فرمائیں تمامی حضرات علماء کرام جہاں جہاں بھی ہو جملہ کہ ابتدا روشن ہے اپنی انتہا کے سامنے۔ 2-3 منٹ کی زحمت سماعت فرمائے خاص طور سے کہ ٹپکے گا رخسارے محشر سے لہو، ٹپکے گا رخسارے محشر پر لہو شبیر کا۔ سماعت فرمائے کہ ٹپکے گا رخسارے محشر پر لہو شبیر کا، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے۔ کہ فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، ٹپکے گا رخسارے محشر پر لہو شبیر کا، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے۔ اور دیکھیں حضرات کہ تھوڑا پانی چاہیے کچھ روز جینے کے لیے۔ کہ تھوڑا پانی چاہیے کچھ روز جینے کے لیے، ملتجی ہے ایک بھتیجی ایک چچا کے سامنے۔ کہ ملتجی ہے ایک بھتیجی ایک چچا کے سامنے، اور ہے وسیلہ پنجتن کا کتنے نورانی ہیں لفظ، آئینہ رکھ دو ہلال اپنی دعا کے سامنے۔ آئینہ رکھ دو ہلال اپنی دعا کے سامنے، فخر آیات کلام کبریا کے سامنے، شعر پڑھنے جا رہا ہوں سیدہ کے سامنے۔ کیا خوبصورت اشعار، بڑی ترکیب اور بڑی تہذیب کے ساتھ جناب ہلال نقوی صاحب نے کلام پیش فرمایا۔ اور اب ہماری محفلوں کے ہمارے مقاصدوں کے معروف شاعر جناب معروف سرزوی، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اپنا سلام پیش فرمائیں۔ 2 مصرے اس مصالمے کے لیے منتخب ہیں، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، اور دوسرا مصرع ہے کہ پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔ اس مصرے پر دوسرے مصرے پر قطع اور انیس کے مصرے پر سلام۔ معانہ ضلع میرٹھ میں یہ محفل منعقد ہو رہی ہے۔
مسالمہ جناب انوار زیدی صاحب کی یاد میں مولا کی بارگاہ میں ہندوستان کے نمائندہ شعراء شریک ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب معروف سرسوی سے سماعت فرمائیں. وہی گزارش جیسے شاعر سے کلام کی آپ سے سلام کی گزارش کروں گا. درود کے ساتھ استقبال کیجیے. حاضر کرتا ہوں. پہلے پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے ایک مطلع ایک شعر اس میں حاضر کرتا ہوں. وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے. وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے. عرب میں بھی مشہور عجب میں بھی مشہور ایسا نشان باز ویسا نشان باز. جب وہ تیر چلاتا ہے 7 فولاد کی دیواروں کو اس کا تیر پار کر جاتا ہے. وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے. وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے. اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے. وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار 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 ہے. اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے. اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے. حرسِ نصیب نے کہا سرور کی سمت چل. حرسِ نصیب نے کہا سرور کی سمت چل. سب آ چکے ہیں صرف تیرا انتظار. حرسِ نصیب نے کہا سرور کی سمت چل. حرسِ نصیب نے کہا سرور کی سمت چل. سب آ چکے ہیں صرف تیرا انتظار. سب آ چکے ہیں صرف. وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے. وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے. اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے. حرسِ نصیب نے کہا سرور کی سمت چل. سب آ چکے ہیں صرف تیرا انتظار ہے. ایک بار درود کا سہارا اور دے دیا آپ حضرات نے. مطلع حاضر کرتا ہوں. سر جھکا دیتا ہے جو بندہ خدا کے سامنے. سر جھکا دیتا ہے جو بندہ خدا کے سامنے. سر جھکا دیتا ہے جو بندہ خدا کے سامنے. وہ انا بردوش رہتا ہے قضا کے سامنے. وہ انا بردوش رہتا ہے قضا کے سامنے. سر جھکا دیتا ہے جو بندہ خدا کے سامنے. وہ انا بردوش رہتا ہے قضا کے سامنے. جس طرح بادل نہیں رکتے ہوا کے سامنے. جس طرح بطور خاص آخری مجمع تک. جس طرح بادل نہیں رکتے ہوا کے سامنے. مشکلیں ٹھہری نہیں ماں کی دعا کے سامنے. جس طرح بادل نہیں رکتے ہوا کے سامنے. مشکلیں ٹھہری نہیں ماں کی دعا کے سامنے. مشکلیں ٹھہری نہیں ماں کی دعا کے سامنے. دشمن زہرا پا لعنت میں تکلف کس لیے. دشمن زہرا پا لعنت میں تکلف کس لیے. کیا تجھے جانا نہیں ہے مصطفیٰ کے سامنے. دشمن زہرا پا لعنت میں تکلف کس لیے. دشمن زہرا پا لعنت میں تکلف کس لیے. دشمن زہرا پا لعنت میں تکلف کس لیے. بہت بہت شکریہ. دشمن زہرا پا لعنت میں تکلف کس لیے. کیا تجھے جانا نہیں ہے مصطفیٰ کے سامنے. یہ جسے چاہیں گی بس جنت میں وہی جائے گا. یہ جسے چاہیں گی بس جنت میں وہی جائے گا. رکھ گئی فہرست آ کر فاطمہ کے سامنے. یہ جسے چاہیں گی بس جنت میں وہی جائے گا. رکھ گئی فہرست آ کر فاطمہ کے سامنے. شعر حاضر کرتا ہوں شاید کسی قابل و شعر حاضر کرتا ہوں. رکھ گئی فہرست آ کر فاطمہ کے سامنے. کربلا میں خود ادا کرنے گئی ہے شکریہ. کربلا میں خود
کربلا میں خود ادا کرنے گئی ہے شکریہ، روح کعبہ سجدہ شاہ خدا کے ساتھ۔ کربلا میں خود ادا کرنے گئی ہے شکریہ، کربلا میں خود ادا کرنے گئی ہے شکریہ، روح کعبہ سجدہ شاہ خدا کے سامنے۔ روح کعبہ کربلا میں خود ادا کرنے گئی ہے شکریہ، روح کعبہ سجدہ شاہ خدا کے سامنے، اور نوک نیزہ پر بطور خاص شعر حاضر کرتا ہوں کہ نوک نیزہ پر شہ مظلوم نے ثابت کیا، نوک نیزہ پر شہ مظلوم نے ثابت کیا، سر اٹھا کر کیسے جاتے ہیں خدا کے سامنے۔ نوک نیزہ پر شہ مظلوم نے ثابت کیا، 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 سر اٹھا کر کیسے جاتے ہیں خدا کے سامنے۔ نوک نیزہ پر شہ مظلوم نے ثابت کیا، نوک نیزہ پر نوک نیزہ پر شہ مظلوم نے ثابت کیا، نوک نیزہ پر شہ مظلوم نے ثابت کیا، سر اٹھا کر کیسے جاتے ہیں خدا کے سامنے، سر اٹھا کر کیسے جاتے ہیں، حاضر کرتا ہوں، سر اٹھا کر کیسے جاتے ہیں خدا کے سامنے۔ نور ہیں یہ، نور سے پھر نور کا پردہ ہی کیا، نور ہیں یہ، نور ہیں یہ، نور سے پھر نور کا پردہ ہی کیا، پنجتن ہر وقت رہتے ہیں خدا کے ساتھ۔ نور ہے یہ، نور سے پھر نور کا پردہ ہی کیا، نور ہے یہ، نور سے پھر نور کا پردہ ہی کیا، نور ہے یہ، نور سے پھر نور کا پردہ ہی کیا، نور ہے یہ، نور سے پھر نور کا پردہ ہی کیا، پنجتن ہر وقت رہتے ہیں خدا کے سامنے۔ جرأت بے شیر نے اتنی بڑھا دی ہمتیں، جرأت بے شیر نے اتنی بڑھا دی ہمتیں، اب دیے ہنس ہنس کے جاتے ہیں ہوا کے سامنے۔ جرأت بے شیر نے اتنی بڑھا دی ہمتیں، 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 اب دیے ہنس ہنس کے جاتے ہیں، اب دیے ہنس ہنس کے جاتے ہیں ہوا کے سامنے۔ شعر حاضر کرتا ہوں شاید کسی قابل ہو۔ اب دیے جرأت بے شیر نے اتنی بڑھا دی ہمتیں، اب دیے ہنس ہنس کے جاتے ہیں ہوا کے سامنے۔ اس طرح عابد ہنسے ہیں حرملا کے قتل پر، اس طرح عابد ہنسے ہیں حرملا کے قتل پر، جس طرح اصغر ہنسے تھے حرملا کے ساتھ۔ اس طرح عابد ہنسے ہیں حرملا کے قتل پر، جس طرح عابد ہنسے ہیں حرملا، اس طرح اصغر۔ کیا کہنے ہیں جناب معروف سرتوی، وہ حرملا جو سب میں بہادر شمار ہے، اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے۔ ایک اس مصرے پر اور دوسرے انیس کے مصرے پر ان کا یہ شعر کہ کربلا میں خود ادا کرنے گئی ہے شکریہ، روح کعبہ سجدہ شاہ خدا کے سامنے۔ بہترین سلام اس مصالمے میں آ رہے ہیں۔ میں اب گزارش کروں گا مولانا میثم زیدی صاحب سے تشریف لائیں۔ ہمارے علماء کی تقاریر خطابت آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کتنے اچھے اشعار کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہ علماء بحیثیت شاعر بہت کم اسٹیجز پہ آتے ہیں۔ میں انجم صاحب کی پذیرائی کروں گا کہ انہوں نے ہمارے ان علماء کے اندر کی چھپے ہوئے شاعر کو اجاگر کرنے کے اس محفل میں دعوت دی۔ جناب میثم زیدی صاحب یہاں موجود ہیں، جناب عروج جونپوری صاحب یہاں موجود ہیں، رئیس جارچوی صاحب موجود ہیں، مولانا اطہر کاظمی صاحب موجود ہیں۔ ہم لوگ ان کا کلام نہیں سن پاتے، ان کی تقاریر سنتے ہیں۔ میں اب گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ مولانا میثم زیدی سے کلام پڑھنے کی، آپ سے درود پڑھنے کی۔ استقبال کیجئے مولانا کا آپ کے روبرو، سماعت فرمائیں۔ حضرات، ایک مطلع اور ایک شعر ملاحظہ فرما لیں پہلے۔ جی بسم اللہ۔
کہ نالین تاج فرش ہے اے کفوے بو تراب، نالین تاج فرش ہے اے کفوے بو تراب، چادر پہ تیری عرش الہی نثار ہے، چادر پہ تیری عرش الہی نثار ہے، اور ہے کم سے کم یہ تیری ثنا سیدہ کہ تو پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے کم سے کم یہ تیری ثنا، ہے کم سے کم یہ تیری ثنا سیدہ کہ تو، کہ نالین تاج فرش ہے اے کفوے بو تراب، نالین تاج فرش ہے اے کفوے بو تراب، چادر پہ تیری عرش الہی نثار ہے کم سے کم یہ تیری ثنا سیدہ کہ تو پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔ حضرات یہ چند شعر اس پہ ملاحظہ فرمان، ہمارے انجم بھائی کا حکم ہوتا ہے، ہم لوگ تو شعراء میں شمار ہی نہیں ہوتے، ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ۔ ہم تو انجم صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ جیسے ملاحظہ فرمان، مطلب ملاحظہ فرمان کہ اس لیے زندہ رہے ظلم و جفا کے سامنے، ملاحظہ فرمان زندہ رہے ظلم و جفا کے سامنے، کہ اس لیے زندہ رہے ظلم و جفا کے سامنے، پست ہر طاقت ہے زہرا کی دعا کے سامنے، اس لیے زندہ رہے ظلم و جفا کے سامنے، پست ہر طاقت ہے زہرا کی دعا کے سامنے۔ حضرات یہ مطلب ملاحظہ فرمائے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے، ملاحظہ فرمائے، میرے خیال میں رائے گا نہیں جائے گا کہ دشمن ماتم کو محشر میں بلا کے سامنے، دشمن ماتم کو ملاحظہ فرمائے کہ دشمن ماتم کو محشر میں بلا کے سامنے، فیصلہ ہوگا تمام اہل عزا کے سامنے، دشمن ماتم کو محشر میں بلا کے سامنے، دشمن ماتم کو محشر میں، دشمن ماتم کو محشر میں بلا کے سامنے، فیصلہ ہوگا تمام اہل عزا کے سامنے، اور سچ یہ ہے رومال زہرا میں جگہ پانے کے بعد، سچ یہ ہے رومال زہرا میں جگہ پانے کے بعد، خلد کیا ہے گوہر اشک عزا کے سامنے، خلد کیا ہے گوہر اشک عزا کے سامنے۔ حضرات یہ شعر بھی دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو کہ شمع ماتم کی ہے یہ لو تیز ہوتی جائے گی، شمع ماتم کی ہے یہ لو تیز، کہ شمع ماتم کی ہے یہ لو تیز ہوتی جائے گی، تجربہ کر لیجئے فتووں کی ہوا کے سامنے، شمع ماتم کی ہے یہ لو تیز ہوتی جائے گی، شمع ماتم کی ہے یہ لو تیز ہوتی جائے گی، شمع ماتم کی ہے یہ لو تیز ہوتی جائے گی، تجربہ کر لیجئے فتووں کی ہوا کے سامنے۔ فتووں کی ہوا کے سامنے کیا حضرات یہ شعر دیکھیں، آج کل لوگوں کی زبان پر بہرحال ایک اچھی بات یہ ہے سارے حالات میں کہ شیعہ 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 مطلب میڈیا میں بالکل چھایا ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات یہ شعر کہ گر کوئی پوچھے کہ کس مٹی سے ہیں شیعہ بنے، کہ گر کوئی پوچھے کہ کس مٹی سے ہے شیعہ بنے، کربلا کی خاک رکھ دیجئے اٹھا کے سامنے، کربلا کی خاک رکھ دیجئے اٹھا کے سامنے، واہ واہ، گر کوئی پوچھے کہ کس مٹی سے ہے شیعہ بنے، مٹی خاک، واہ واہ واہ، گر کوئی پوچھے کہ کس مٹی سے ہے شیعہ بنے۔ محاورے کے ساتھ سبحان بھئی ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد، کہ گر کوئی پوچھے کہ کس مٹی سے ہیں شیعہ بنے، کربلا کی خاک رکھ دیجئے اٹھا کے سامنے، کربلا کی خاک رکھ دیجئے اٹھا کے سامنے۔ دیکھیں لوگ مسجد اقصی کی بات کر رہا ہے، مجھ سے ایک قدم آگے کی بات کر رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ غاصبوں سے خانہ کعبہ بچائیں گے ضرور، ملاحظہ فرمائیں کہ غاصبوں سے خانہ کعبہ بچائیں گے ضرور، یہ قسم کھائی ہے ہم نے کربلا کے سامنے، یہ قسم کھائی ہے ہم نے
کربلا کے سامنے. حضرات یہ مصرع لگایا ہے, دیکھیں کچھ الگ سے کوشش کیا ہے کہ رحمتیں رخ پھیر لیں گی خود بخود مخلوق سے. رحمتیں رخ پھیر لیں گی خود بخود مخلوق سے. سیدہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے, سیدہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. حضرات یہ شعر یہ مطلعی ملاحظہ فرما لیں کہ ہو قبولیت کا دروازہ دعا کے سامنے. کہ ہو قبولیت کا دروازہ, ہو قبولیت کا دروازہ دعا کے سامنے. ایک علم ہم نے بھی رکھا ہے سجا کے سامنے. ایک علم ہم نے بھی رکھا ہے سجا کے سامنے. ہو قبولیت کا دروازہ دعا کے سامنے, ایک علم ہم نے بھی رکھا ہے سجا کے سامنے. اب حضرات یہ شعر بھی بہرحال علماء کے درمیان پڑھ رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بات کو محسوس کریں گے کہ یوں لگا جس وقت لہرایا علم عباس کا. کہ یوں لگا, مولانا فرمایا حضرات بھی کہ یوں لگا جس وقت لہرایا علم عباس کا, ہے سلیمان عزاداری ہوا کے سامنے. سلیمان عزاداری ہوا کے سامنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. کہ یوں لگا جس وقت لہرایا علم عباس کا, یوں لگا جس وقت لہرایا علم عباس کا, یوں لگا جس وقت لہرایا علم عباس کا, ہے سلیمان عزاداری ہوا کے سامنے. ہے ہے سلیمان عزاداری ہوا کے سامنے. حرمت کعبہ بچا کر جب چلے شاہ زمن, حرمت کعبہ بچا کر جب چلے شاہ زمن, جھک گیا سجدے میں کعبہ کربلا کے سامنے. حرمت کعبہ بچا کر جب چلے شاہ زمن, جھک گیا سجدے میں کعبہ کربلا کے سامنے. حضرات یہ شعر ابھی ابھی کہا ہے, ملاحظہ فرمائے, ہو سکتا ہے کوئی بات ہو کہ آئیے جنت سے لے کر ایک جامع منقبت. ملاحظہ فرمائے یہ جنت سے لے کر ایک جامع منقبت. یہ قافیہ میرے خیال میں سبھی نے ملاحظہ فرمائے کہ آئیے جنت سے لے کر, آئیے جنت سے لے کر, آئیے جنت سے لے کر ایک جامع منقبت, اے ابو طالب سکینہ کے چچا کے سامنے. آئیے جنت سے لے کر ایک جامع منقبت, اے ابو طالب سکینہ کے چچا کے سامنے. اور بغض وجہ اللہ نے چہرے کی رونق چھین لی. بغض وجہ اللہ نے, وجہ اللہ کے ساتھ چہرے کی رونق چھین لی. کہ بغض وجہ اللہ نے, بغض وجہ اللہ نے چہرے کی رونق چھین لی. کون سا منہ لے کے جاؤ گے خدا کے سامنے. منہ لے کے جاؤ گے کیا کہنے, کیا رعایت لفظی ہے. واہ 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 واہ. بغض وجہ اللہ نے, رعایتیں دیکھیے لفظوں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بغض وجہ اللہ نے چہرے کی رونق چھین لی. بغض وجہ اللہ نے چہرے کی رونق چھین لی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سا منہ لے کے جاؤ گے خدا کے سامنے. اب یہ شعر بھی ملاحظہ فرمانے بس آخر میں کہ اصغر بے شیر کے لگتے ہوئے دیکھا ہے تیر. اصغر بے شیر کے لگتے ہوئے دیکھا ہے تیر. کیا مصیبت ہے شہ کرب و بلا کے سامنے. کیا مصیبت ہے شہ کرب و بلا کے سامنے. اور یاد کر اس بات کو روتا رہا ہر ایک امام, سیدہ حق مانگتی تھیں بے حیا کے سامنے. سیدہ حق مانگتی تھیں بے حیا کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے. واہ واہ. آخری پھر فرما دیجئے. سبحان اللہ سبحان. تڑپا دیا اس شعر نے. یاد کر اس بات کو روتا رہا ہر ایک امام. یاد کر اس بات کو روتا رہا ہر ایک امام. سیدہ حق مانگتی تھی بے حیا کے سامنے. سیدہ حق مانگتی تھی بے حیا کے سامنے. بہترین سلام, فضائل و مصائب سے سجے ہوئے سلام, سجا ہوا یہ سلام حسن کلام اور حسن بیان کا ایک بہترین نمونہ, جس میں رعایت لفظی آپ دیکھیں. مولانا میثم زیدی صاحب بہت اچھے انداز سے سلام پیش کر رہے تھے. دشمن ماتم کو محشر میں بلا کے سامنے, فیصلہ ہوگا تمام اہل عزا کے سامنے.
लाजवाब सलाम मौलाना ने पेश किया। इनके मुरस्सा कलाम के बाद, आलिमाना कलाम के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ साइंटिफिक दौर के साइंटिफिक शायर जनाब नायाब बलियावी से कि वो तशरीफ़ लाएँ। बेहतरीन शायर हैं और ख़ास तौर से साइंसी निकात को वो बहुत खूबसूरती के साथ अपनी मनक़बतों में पेश करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ जनाब नायाब बलियावी साहब। गुजारिश मैंने कलाम पढ़ने की इनसे की है, दुरूद पढ़ने की आपसे करूँगा। हाज़रीन, एक सूरह फातिहा साहब मुसालमा के वालिद की नज़र कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। ये फातिमा है दीन नबी का वक़ार है, निस्वा की रहबरी का इसे अख्तियार है, निस्वा की रहबरी का इसे अख्तियार है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की है सदा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की है सदा। ऐसी मुहिम की असल में ये जिम्मेदार है, ऐसी मुहिम की असल में ये जिम्मेदार है। मुलाक़ चंद अशअर। जैसे हैदर हैं हबीबे किबरिया के सामने, मतलब जैसे हैदर हैं हबीबे, जैसे हैदर हैं हबीबे किबरिया के सामने, वैसे ही अहमद खड़े हैं फातिमा के सामने, वैसे ही अहमद खड़े हैं। जैसे हैदर हैं हबीबे किबरिया के सामने, वैसे ही अहमद खड़े हैं फातिमा के सामने। शफ़क़त ऐसी पेदर उम्मो अबीहा कह उठे, शफ़क़त ऐसी पेदर उम्मो अबीहा कह उठे। कितनी बारुतबा है ज़हरा आमिना के सामने, शफ़क़त ऐसी पेदर उम्मो अबीहा कह उठे। शफ़क़त ऐसी पेदर उम्मो अबीहा कह उठे। कितनी बारुतबा है ज़हरा आमिना के सामने, कितनी बारुतबा है ज़हरा आमिना के सामने। मधे सरवर में लिखा कागज़ पे मैंने फातिमा, मधे सरवर में लिखा कागज़ पे मैंने फातिमा। सादिको यासीनो ताहा मुस्तफ़ा के सामने, मधे सरवर में लिखा
کاغذ پہ میں نے فاطمہ صادق و یاسین و طٰہٰ مصطفیٰ کے سامنے قبل نور فاطمہ کچھ بھی نہ تھا، حق ہے یہی قبل نور فاطمہ کچھ بھی نہ تھا، حق ہے یہی یعنی یہ دنیا بنی ہے سیدہ کے سامنے قبل نور قبل نور فاطمہ کچھ بھی نہیں تھا، حق ہے یہ قبل نور فاطمہ کچھ بھی نہ تھا، حق ہے یہی یعنی یہ دنیا بنی ہے سیدہ کے سامنے خون کی شبنم ہے فضا بحر عصمت کی مگر خون کی یہ شبنم ہے فضا بحر عصمت کی مگر کربلا شاداب تر ہے اس گھٹا کے سامنے کربلا شاداب تر ہے اس گھٹا کے سامنے 4 مصرے سلسلے سے تضمین کے لیے پیش کرتا ہوں. جن مسلمانوں نے زہرا کو رلایا بالیقین حشر میں جائیں گے کیسے مصطفیٰ کے سامنے جن مسلمانوں نے زہرا کو رلایا بالیقین حشر میں جائیں گے کیسے مصطفیٰ کے سامنے بالیقین ایک حشر برپا حشر میں ہو جائے گا بالیقین ایک حشر برپا حشر میں ہو جائے گا فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. اب اس شعر کے لیے میں نے 2 شعر پیش کیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تو کا زبان کی روشنی میں فَبِأَيِّ اس لیے رب نے کہا کہ فاطمہ فَبِأَيِّ اس لیے رب نے کہا کہ فاطمہ تھی سرے دربار غاصب بے حیا کے سامنے فَبِأَيِّ اس لیے رب نے کہا کہ فاطمہ فَبِأَيِّ اس لیے رب نے کہا کہ فاطمہ تھی سرے دربار غاصب بے حیا کے سامنے صدق دل سے ہاتھ پھیلاؤ خدا کے سامنے صدق دل سے ہاتھ پھیلاؤ خدا کے سامنے نامرادی توڑ دے گی دم دعا کے سامنے. کیا سنا آپ نے بولا بھائی صدق دل سے ہاتھ پھیلاؤ خدا کے سامنے نامرادی توڑ دے گی دم دعا کے سامنے مجھ کو کیا ٹھوکر لگی امداد کو آئے علی مشکل تحفہ بنی مشکل کشا کے سامنے مجھ کو کیا ٹھوکر لگی صدق دل سے ہاتھ پھیلاؤ خدا کے سامنے نامرادی توڑ دے گی دم دعا کے سامنے مجھ کو کیا ٹھوکر لگی امداد کو آئے علی مشکلیں تحفہ ہوئی مشکل کشا کے سامنے مشکلیں تحفہ ہوئی مشکل کشا کے سامنے بنت حیدر نے اسے سینچا ہے اپنے خون سے بنت حیدر نے اسے سینچا ہے اپنے خون سے سب ادارے ہیچ ہیں فرش عزا کے سامنے بنت حیدر نے اسے سینچا ہے اپنے خون سے سب ادارے ہیچ ہیں فرش عزا کے سامنے. آخر کے 4 مصرے اور ضمت تمام.
تھی دعا ہے، چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں 4 مصرے. تھی دعا ہے در کی اس بحر عطا کے سامنے، تھی دعا ہے در کی اس بحر عطا کے سامنے، انا تینا ہو جیسے حل عطا کے سامنے. تھی دعا ہے در کی اس بحر عطا کے سامنے، انا تینا ہو جیسے حل عطا. ارے بھائی میں کم سے کم درود ہی پڑھ دیجئے. میں کوئی انگریزی میں پوئٹ تھوڑی پڑھ رہا ہوں بھائی، ایک درود ارشاد فرما دیں. تھی دعا ہے در کی اس بحر عطا کے سامنے، انا تینا ہو جیسے حل عطا کے سامنے. لازمی تھا حضرت عباس ہو سرور کے ساتھ، لازمی تھا حضرت عباس ہو سرور کے ساتھ. تھی مہم ایسی ہی شاہ کربلا کے سامنے، تھی مہم ایسی ہی شاہ کربلا کے سامنے، انا تینا ہو جیسے فاب آئیے اس لیے رب نے کہا کہ فاطمہ تھی سرے دربار غاصب بے حیا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب نایاب بلیاوی صاحب. بہترین کلام. حضرات جہاں بہترین شعراء یہاں موجود ہیں، بہترین علماء یہاں موجود ہیں، ناانصافی ہوگی اگر میں بہترین سامعین کو بھی سلام نہ کروں. اس وقت ماشاءاللہ میرٹھ سے، امروہہ سے، منگلور سے، کیرانہ سے، چاہے وہ ایک ایک دو ہی لوگوں کی نمائندگی ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے کہ اس مصالمے کو سننے کے لیے دور دور سے آپ حضرات تشریف لائے. معانہ والے جس خلوص کے ساتھ انجم زیدی صاحب کے ساتھ اس مصالمے کا اہتمام کرتے ہیں، میں ان کے جذبے کو بھی سلام کرتا ہوں. ابھی جون آبدی معانوی نے صرف میزبانی کے لیے مجھے 2 شعر دیے کہ میں پڑھوں گا نہیں، آپ پڑھ دیجئے، ہمارے شہر کی بھی نمائندگی ہو جائے گی. جون کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں کاٹیں گے میسم وہ زباں جس کی تھی آواز اونچی سیدہ کے سامنے. حشر کے میدان میں کاٹیں گے میسم وہ زباں جس کی تھی آواز اونچی سیدہ کے سامنے. قاتل زہرا سے جس نے دوستی رکھی ہے جون، حشر میں جائیں گے کیسے مصطفیٰ کے سامنے. بہترین اشعار یہ ان کی نمائندگی ہوئی. میں جون آبدی صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. مصالمے کی یہ محفل ہے، کیونکہ یہ ایک منظوم مجلس ہے، اس میں آپ حضرات داد دے رہے ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ داد ضرور دیجئے، محتاط بھی رہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ شاعر کو یہ محسوس ہو کہ آپ نے اس کا تبرک نہیں دیا. یہ داد تبرک ہے. اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد کو عروج بخشنے والے عظیم ذاکر و شاعر ڈاکٹر کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب سے گزارش کروں گا. اور انجم صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے کلام کے ساتھ ساتھ سلام کی اہمیت پر بھی چند کلمات ہوں گے، اسی لیے میں انہیں درمیان میں گزارش کر رہا ہوں. اور یہاں تک عروج جونپوری تک جو اس وقت یہ سلسلہ نظامت کا ہے وہ میرا ہوا، اور یہاں کے بعد اب جناب عابد جرولی صاحب جو میرے دوسرے ساتھی ہیں ناظم، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. بہت ادب کے ساتھ قبلہ مولانا کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب سے میں نے کلام پیش کرنے کی گزارش کی ہے. بلند آواز سے درود کے ساتھ، جتنی آپ کو ان سے محبت ہے، درود کے ساتھ استقبال کیجیے. حاضرین محترم السلام علیکم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد، آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ پہلے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر علی جناب
सैयद अली अनवार जैदी साहब और जुमला शुहदाए राह खुदा की खिदमत में हदिया फरमा दें। इज़्ज़त मोहतरम, ये महफिल माशाअल्लाह मसालिमे की ये मजलिस कई बरसों से मुनक़िद हो रही है और इसमें हर बार मिसरा अली अनवार साहब ही का दिया जाता था और उनकी बरसीही के उन्वान से इस मजलिस मुसालिमा का इनेकाद किया गया। इमसाल ये एहतियात बरती गई कि एक मिसरा मीर अनीस आलल्लाहु मकामहू का दिया गया और हस्ब दस्तूर एक मिसरा जनाब अली अनवार जैदी साहब का दिया गया। मीर साहब का मिसरा देने की वजह और मासूम आलम ही के हवाले से मिसरा देने की वजह, चूँकि ये तारीख़ पहले बाद में नहीं, जिस ज़माने में ये महफ़िल मुनक़िद की जाती थी, मजलिस मुसालिमे की मुनक़िद की जाती थी, तो वो ज़माना और होता था। चूँकि ये बिल्कुल ही मासूम आलम की शहादत के करीब के दिन करार पाए, इसलिए जनाब अंजुम साहब ने इसे मुसालिमा फ़ातिमिया का उन्वान दिया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर जगह मजलिसों का सिलसिला पे शुरू हो गया है अज़ाए फ़ातिमिया का, तो इससे भी मुंसलिक हो जाए। मीर अनीस अल्लाह मकामहू का मिसरा इसलिए दिया गया कि यहाँ एक शायर साहब मौजूद हैं जो आपके सामने आएंगे, जनाब शऊर आज़मी, जिनकी किताब गालिबन पिछले बरस तुर्की व तुर्की आपने 21 में नहीं, पिछले साल यहाँ तकसीम की थी, शुअरा की खिदमत में दी थी। हाँ, तुर्की व तुर्की एक किताब है जो कलीमुद्दीन अहमद के जवाब में लिखी गई उर्दू दुनिया का एक वाहिद बदकिस्मत और बदअकीदा इंसान के जिसे उर्दू ज़बान में अदब में कोई हैसियत हासिल नहीं थी और ना वो उर्दू का प्रोफेसर था, और उसने मीर अनीस अल्लाह मकामहू पर उंगली उठाई थी, जिसका तुर्की व तुर्की जवाब जनाब शऊर आज़मी साहब ने तहरीरी दिया और बहुत ज़ख़ीम किताब है। उस एक बदकिस्मत और बदबख्त के बाद अभी फिर किसी ने मीर साहब के ऊपर एतराज़ कर दिया इस जुमले के साथ। ये जुमला रिकॉर्ड में मौजूद है कि अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, जैसे अनीस की ज़बान कोई चीज़ ही नहीं है, ये जैसे कोई बुरी बात है। ये उसकी ज़बान के लिए वो लोग वो कहने लगे कि जिन्हें खुद अनीस से ही ज़बान बोलना आई है। और बहुत अच्छी बात, अभी रास्ते में हाँ उन्हीं से ज़बान आई है। उनके दादा परदादा ने जो ज़बान सीखी है, जिस इलाके के वो रहने वाले थे, भोजपुरी का इलाका था, उर्दू बोलनी सीखी है तो अनीस से सीखी है। क्या कहने और करें आप, तो अब उन्हीं के लिए कहा जाए कि ये अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, बहुत अच्छी बात। उरूजुल हसन मीसम साहब मौजूद नहीं है, उन्होंने रास्ते में बड़ा अच्छा जुमला कह दिया, उन्हीं का इसलिए उनके नाम से पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि खुदाए सुखन पर एतराज, ये आदमी उर्दू का काफिर मालूम होता है। क्या कहने खुदाए सुखन पर एतराज, ये आदमी उर्दू का, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। तो इसलिए जो है
کیا کہنے یہ مصرع میر صاحب کا رکھا گیا تاکہ یہ محفل آئندہ کئی صدیوں تک ایک ایویڈنس اور پروف بن کے الیکٹرانکس میڈیا کے پاس محفوظ ہو جائے کہ اعتراض کرنے والا کوئی ایک ہے اور انیس کی تائید کرنے کے لیے پورا ڈائس موجود ہے اور یہ پوری عوام موجود ہے جو ان کے مصرے پہ شعر کہہ رہے ہیں، جو ان کے مصرے پہ شعر سن رہے ہیں. یہ محفلیں، میں بار بار لفظ آ رہا ہوں، مجلس مسالمہ، یہ خدا کی قسم انجم صاحب کی بڑی اچھی پہل ہے. اسے کبھی کیمرے کی نگاہ سے دیکھیے، کبھی بیٹھ کے تنہائی میں کیمرے کی نگاہ سے دیکھیے تو آپ محسوس کریں گے کہ جو سنجیدگی، جو متانت، جو شعریت، جو سلیقہ ہم نے کبھی کھو دیا تھا وہ پھر تازہ ہو گیا. دیکھیے کیمرے کی نگاہ سے کبھی دیکھیے جو ہم نے کھو دیا تھا، جو اقدار ہماری جو ہے گم ہو گئی تھی وہ پھر سے تازہ ہو رہی ہیں. اب یہ حالت ہو گئی ہے. ہمارے سرور بھائی ہیں مشہور صاحب، یہ لوگ حیدرآباد سے تراب آئے ہیں، یا یہ لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ محفل مقاصدہ ہے کہ مسالمہ ہے کہ نوحہ خوانی ہے. کوئی آ کر کے نوحہ ہی پڑھنے لگتا ہے، کوئی سلام پڑھنے لگتا ہے، کوئی قصیدہ، کوئی منقبت. نہ یہ تمیز رہ گئی کہ قصیدہ کیا ہے یا منقبت ہے نا. میں ان تمام اسٹیج کے شاعروں کی خدا کو گواہ بنا کے قسم کھا سکتا ہوں، تمام اسٹیج کے شعراء کی قسم کھا سکتا ہوں، اور یہ ہماری تائید سب مل کے کریں گے کہ اردو شاعری کے لیے، اردو ادب کے لیے اور شعراء کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے اور مشہور ہے کہ بھئی مثنوی ہے، مرثیہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، مگر اچھی شاعری کرنا ہے تو غزل کہنا سیکھو. غزل میں بہت گنجائش ہے اور بہت وسعت ہے، مگر میں پھر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمام شعراء کی کہ اگر سلیقے سے فن کے ساتھ سلام کہنا آ جائے تو غزل کچھ بھی نہیں ہے. غزل کچھ بھی نہیں ہے، اور واقعی اچھے سلام کے سامنے غزل کچھ نہیں ہے. اسی کو ثابت کرنے کے لیے سلام میں میر صاحب نے کہا کہ درود کیوں نہ پڑھے دیکھ کر حسینوں کو، خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو. ساری غزل کی دنیا ایک طرف اور میر صاحب کا یہ ایک شعر ایک طرف ہے. تو ضرورت ہے کہ مسالمے قائم کیے جائیں اور انہیں
تخلیق کردگار کی تنہا بہار ہے. یہ سب حدیث کی روشنی میں مصرے ہیں. تخلیق کردگار کی تنہا بہار ہے، کل کائنات نسواں کی وہ تاجدار ہے. تخلیق کردگار کی تنہا بہار ہے، کل کائنات نسواں کی وہ تاجدار ہے. بڑی توجہ چاہتے ہو شعر پہ. کل کائنات نسواں کی وہ تاجدار ہے، ماں اپنے باپ کی ہے انوکھے لقب کے ساتھ. ماں اپنے باپ کی ہے انوکھے لقب کے ساتھ. ماں اپنے باپ کی ہے، ماں اپنے باپ کی ہے انوکھے لقب کے ساتھ، اور محشر میں اپنی ماں کے لیے تاجدار ہے. محشر میں اپنی ماں کے لیے تاجدار. ماں اپنے باپ کی ہے انوکھے لقب کے ساتھ، اور محشر میں اپنی ماں کے لیے تاجدار ہے. سلام کے چند شعر غیر مرتبی ہیں. پنجتن، کوشش کی ہے شاید نظم ہو گئی ہو بات. پنجتن کچھ اور ہی ہیں انما کے سامنے. پنجتن کچھ اور ہی ہیں انما کے سامنے. پنجتن کچھ اور ہی ہیں انما کے سامنے. پنجتن میں آئی فضا حلقہ کے سامنے. پنجتن کچھ اور ہی ہیں انما کے سامنے. پنجتن میں آئی فضا حلقہ کے سامنے. پنجتن میں آئی فضا حلقہ کے سامنے. عرض کرتا ہوں کر کے استقبال عورت کو دیا جینے کا حق. کر کے استقبال عورت کو دیا جینے کا حق. فاطمہ جس وقت آئی مصطفیٰ کے سامنے. کر کے استقبال عورت کو دیا جینے کا حق. کر کے استقبال عورت کو دیا جینے کا حق. فاطمہ جس وقت آئیں مصطفیٰ کے سامنے. حق نبی کو اور نبی زہرا کو کرتے ہیں سلام. حق نبی کو اور نبی زہرا کو کرتے ہیں سلام. جانے کتنا مرتبہ ہے کبریا کے سامنے. حق نبی کو اور نبی زہرا کو کرتے ہیں سلام. جانے کتنا مرتبہ ہے کبریا کے سامنے. عرض کرتا ہوں کہ وہ ہوں اسرائیل. یہ کیا عرض کروں اللہم صلی اللہ. میں سمجھے کہ نصری ہے. شعر کیا ہے؟ نصری ہے. بل لہجہ سنیے گا. سرور بھائی عرض کرتا ہوں کہ وہ ہوں اسرائیل کے جبریل سب در پر ملے. وہ ہوں اسرائیل کے جبریل سب در پر ملے. ہاتھ جوڑے سر جھکائے سیدہ کے سامنے. وہ ہوں اسرائیل کہ جبریل سب در پر ملے. ہاتھ جوڑے سر جھکائے سیدہ کے سامنے. اور یہ شعر دیکھیے گا، اس کی بندش شاید کسی لائق ہوئی ہو.
अर्ज करता हूं कि सिर्फ अहले बैत को देखा गया इस दहर में, सिर्फ अहले बैत को देखा गया इस दहर में, दे के शर्मिंदा फकीरे बेनवा के सामने। सिर्फ अहले बैत को देखा गया इस दहर में, सिर्फ अहले बैत को देखा गया इस दहर में, दे के शर्मिंदा फकीरे बेनवा के सामने, दे के शर्मिंदा फकीरे बेनवा के सामने। अर्ज करता हूं कि कहाँ गया भाई, मैं एक कागज पे लिखा नहीं है और डायरी में कागज छोटा है, तो अर्ज करता हूं कि ख्वाब का रद्द अमल एक और एक ताबीर है। ख्वाब का रद्द अमल एक, ख्वाब का रद्द अमल एक और एक ताबीर है। काबा कब ठहरेगा आकर करबला के सामने। ख्वाब का रद्द अमल एक और एक ताबीर है। करबला, काबा कब ठहरेगा आकर करबला के सामने। अर्ज करता हूं कि कम से कम इसका सिला ज़हरा की खिदमत चाहिए, कम से कम इसका सिला ज़हरा की खिदमत चाहिए। खुल्द की कीमत है क्या आशिक़े अज़ा के सामने। कम से कम इसका सिला ज़हरा की खिदमत चाहिए, कम से कम इसका सिला ज़हरा की खिदमत चाहिए। खुल्द की कीमत है क्या अश्के अज़ा के सामने। अर्ज करता हूं कि मुख्तसर सी प्यास है, एक मुसलसल प्यास है। मुख्तसर सी प्यास है, मुख्तसर सी प्यास है, एक मुसलसल प्यास है। रूबरू जमजम नहीं है अलकमा के सामने। मुख्तसर सी प्यास है, एक मुसलसल प्यास है। रूबरू जमजम नहीं है अलकमा के सामने। और फिर मुलाजा करें, अर्ज करता हूं कि रीसमाने, ये रिवायत से ही किनाया किया गया लफ्जों के साथ, कि रीसमाने जुल्म वाले सारे पकड़े जाएंगे। रीसमाने जुल्म वाले सारे पकड़े जाएंगे। रीसमाने जुल्म वाले सारे पकड़े जाएंगे। सैयदा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने, फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने। रीसमाने जुल्म वाले सारे पकड़े जाएंगे। फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने। और शेर मुलाजा फरमाएं, अर्ज करता हूं कि एक तरफ लश्कर को रोकें, एक तरफ खैमा हटाएं, एक तरफ लश्कर को रोकें, एक तरफ खैमा हटाएं, एक तरफ लश्कर को रोकें, एक तरफ खैमा हटाएं। किस कदर मुश्किल घड़ी है बावफा के सामने। एक तरफ लश्कर को रोकें, एक तरफ लश्कर को रोकें, एक तरफ खैमा हटाएं। या यूं कह लें कि एक तरफ लश्कर को रोकें और खुद खैमा हटाएं। एक तरफ लश्कर को रोकें और खुद खैमा हटाएं। किस कदर मुश्किल घड़ी है बावफा के सामने
تو روک کے لشکر کو پھر خیمہ ہٹایا شیر نے، روک کے لشکر کو پھر خیمہ ہٹایا شیر نے، دم بخود صبر و تحمل تھا حیا کے سامنے، دم بخود صبر و تحمل تھا حیا کے سامنے، دم بخود صبر و تحمل تھا حیا کے سامنے، اور بس یہی میری تمنا، بس یہی میرا عروج، بس یہی میری تمنا، بس یہی میرا عروج، قبر ملتی مشہد شاہ ہدا کے سامنے۔ حضرات، یہ تھے عالی جناب مولانا عروج مہندی صاحب قبلہ اللہ پوری، جو بارگاہ سلطان وفا اور بارگاہ سلطان کربلا میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ جہاں تک مرثیے کی بات اور میر انیس اور مرزا دبیر کی توہین کی بات ہے، تو جیسا ناشر نقوی صاحب نے شروع میں فرمایا، لاجواب جملہ تھا کہ کچھ لوگوں کی خصلت ہوتی ہے کہ بڑوں کی برائی کر کے بڑا بننا چاہتے ہیں، مگر خدا جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، خدا جس کو ذلیل کرے اس کو تا قیامت کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ میر انیس مرزا دبیر کے خدمات کوئی نہ بیان کر سکتا ہے نہ کوئی تحریر کر سکتا ہے۔ پیارے صاحب رشید کی ایک بیت ملاحظہ فرمائیں جو مشہور زمانہ ہے، مرثیے میں پڑھا جاتا ہے، بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں، الٹ گیا در خیبر سے پہلے چرخ، الٹ گیا در خیبر سے پہلے قلعہ چرخ، الٹ گیا در خیبر سے پہلے قلعہ چرخ، خدا کے شیر نے الٹا جو آستینوں کو، خدا کے شیر نے الٹا جو آستینوں کو۔ میر نفیس فرماتے ہیں کہ نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو، وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو۔ ان مصروں کے سائے میں میں دعوت کلام دے رہا ہوں۔ میری مراد ہیں جناب شمیم الہ آبادی۔ میں گزارش گزار ہوں جناب شمیم الہ آبادی کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سلطان وفا و سلطان کربلا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے بآواز بلند نعرہ صلوات کی گزارش کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم حضرات، صدر محترم کی اجازت سے سرکار برائے قطع جو مصرع دیا گیا ہے اس مصرے پہ قطع ملاحظہ کریں۔ عرض کرتا ہوں کہ میری جو آیتوں پہ نظر بار بار ہے، میری جو آیتوں پہ نظر بار بار ہے، دل مدح سیدہ کے لیے بے قرار ہے۔ میری جو آیتوں پہ نظر بار بار ہے، میری جو آیتوں پہ نظر بار بار ہے، دل مدح سیدہ کے لیے بے قرار ہے، دل مدح سیدہ کے لیے بے قرار ہے۔ مالک صفات حق علی ہیں تو فاطمہ، مالک صفات حق علی ہیں تو فاطمہ پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔
मालिक सिफात हक अली हैं, अदब मालिक सिफात हक अली हैं तो फातिमा आईने सिफा पैगंबरी सिफात की आईना दार हैं। हज़रत बराए सलाम जो मिसरा है उस पर मतलब मुलाहिज़ा कर लें। अर्ज़ करता हूँ कि देखिए मतलब बनाने की कोशिश है, बहुत अच्छे अच्छे अशार अभी आपने समात फरमाए। खाकसार कोशिश कर रहा है, देखेंगे एक मतलब यूँ सुबह देखेंगे सुबह कि है मुसल्ला इस तरह फर्श अज़ा के सामने, है मुसल्ला इस तरह फर्श अज़ा के सामने, खाने काबा हो जैसे करबला के सामने। है मुसल्ला इस तरह फर्श अज़ा के सामने, खाने काबा हो जैसे करबला के सामने। और हैं अबस उनकी नमाजें, उनके सजदे हैं फजूल। हैं अबस उनकी नमाजें, उनके सजदे हैं फजूल, जिनके सर झुकते नहीं खाके शिफा के सामने। है बस उनकी नमाजें, उनके सजदे हैं फजूल, जिनके सर झुकते नहीं, अदब जिनके सर झुकते नहीं खाके शिफा के सामने, जिनके सर झुकते नहीं खाके शिफा के सामने। और ये भी मतलब दरमियान में सरकार देखें एक हक बयानी है, मुलाहजा करेंगे कि सर उठा सकते नहीं वो सैयदा के सामने, सर उठा सकते नहीं जो सैयदा, जो सर उठा सकते नहीं जो सैयदा के सामने। हश्र में जाएंगे कैसे मुस्तफ़ा के सामने, हश्र में जाएंगे कैसे मुस्तफ़ा के सामने। शेर पढ़ता हूँ कि तेरे खुतबों की फसाहत कह रही है फातिमा, तेरे खुतबों की फसाहत कह रही है फातिमा, अहले हक झुकते नहीं अहले जफा के सामने। तेरे खुतबों की फसाहत कह रही है फातिमा, अहले हक झुकते नहीं अहले जफा के सामने, अहले हक झुकते नहीं अहले जफा के सामने। शेर देखें कि कौन वारिस है नबी का, किसका है बाग़े फिदक, कौन वारिस है नबी का, किसका है बाग़े फिदक। ये तो जाहिर कर दिया ज़हरा ने आके सामने। कौन वारिस है नबी का, किसका है बाग़े फिदक, कौन वारिस है नबी का, किसका है बाग़े फिदक। ये तो जाहिर कर दिया ज़हरा ने आके सामने, ये तो जाहिर कर दिया ज़हरा ने आके सामने। हज़रत ये शेर बिलखुसूस अहले इल्म की नज़्म, मतलब देखें शेर देखें कि इसलिए है, देखेंगे सरोवर भाई, देखेंगे गुलजस भाई कि इसलिए है आज भी काला अदालत का लिबास। मिस्र पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। इसलिए है आज भी काला अदालत का लिबास, अब भी मुजरिम है अदालत सैयदा के सामने। इसलिए है आज भी काला अदालत का लिबास, इसलिए है आज भी काला अदालत का लिबास, अब भी मुजरिम है अदालत सैयदा के सामने, अब भी मुजरिम है अदालत सैयदा के सामने। और आज भी तारीख के रग रग से, आज भी तारीख के रग रग से बहता है लहू। इसलिए है आज भी काला अदालत का लिबास, इसलिए है आज भी काला अदालत का लिबास, अब भी मुजरिम है अदालत सैयदा के सामने। अरे आज भी तारीख के रग रग से बहता है लहू, आज भी इंसाफ जख्मी है खुदा के सामने, आज भी इंसाफ जख्मी है खुदा के सामने, आज भी इंसाफ जख्मी है खुदा के सामने। आज भी तारीख के रग रग से बहता है लहू, आज भी इंसाफ जख्मी है खुदा के सामने। ये शेर एक बतौर ख़ास मुलाहजा करेंगे, हज़रत शेर कहने की कोशिश है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मिसरे देखें कि उंगलियां लम्हों की थामे बढ़ गईं सदियां मगर, उंगलियां लम्हों की थामे बढ़ गईं सदियां मगर, अस्र का वो पल है अब भी फातिमा के सामने।
انگلیاں لمحوں کی تھامے، انگلیاں لمحوں کی تھامے بڑھ گئیں صدیاں مگر، انگلیاں لمحوں کی تھامے بڑھ گئیں صدیاں مگر، عصر کا وہ پل ہے اب بھی سیدہ کے سامنے، ارے زین سے ادب 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 ادب، انگلیاں لمحوں کی تھامے بڑھ گئیں صدیاں مگر، انگلیاں لمحوں کی تھامے بڑھ گئیں صدیاں مگر، عصر کا وہ پل ہے اب بھی سیدہ کے سامنے، عصر کا وہ پل ہے اب بھی سیدہ کے سامنے، زین سے جس دم زمین پر آ گیا صبر عظیم، زین سے جس دم زمین پر آ گیا صبر عظیم، صبر آدم جھک گیا اس کی بقا کے سامنے، صبر آدم جھک گیا اس کی بقا کے سامنے۔ شعر پڑھتا ہوں کہ جس کے ہاتھوں کی پکائی روٹیاں ہوں عرش پر، جس کے ہاتھوں کی پکائی روٹیاں ہوں عرش پر، اس کے بچے بھوکے پیاسے علقمہ کے سامنے، اس کے بچے بھوکے پیاسے علقمہ کے سامنے، ارے ہل اٹھے گی قبر پیغمبر یہ منظر دیکھ کر، ہل اٹھے گی قبر پیغمبر یہ منظر دیکھ کر، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، ہل اٹھے گی قبر پیغمبر یہ منظر دیکھ کر، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے۔ دیکھیں کہ احتجاج سیدہ پھر ہو گیا تازہ وہیں، احتجاج سیدہ پھر ہو گیا تازہ وہیں، جب زباں زینب نے کھولی بے حیا کے سامنے، جب زباں زینب نے کھولی بے حیا کے سامنے۔ سلسلے کے آخری شعر کہ لاشِ اکبر کہیں پر لاشِ قاسم کہیں، لاشِ اکبر کہیں پر لاشِ قاسم کہیں، گلشن زہرا ہے بکھرا کربلا کے سامنے، گلشن زہرا ہے بکھرا کربلا کے سامنے۔ اب جب جوان سینے سے برچھی شاہ نے کھینچی شمیم، جب جوان سینے سے برچھی شاہ نے کھینچی شمیم، مر گیا کڑیل جوان شاہ خدا کے سامنے، مر گیا کڑیل جوان شاہ خدا کے سامنے، مر گیا کڑیل جوان، انگلیاں لمحوں کی تھامے بڑھ گئیں صدیاں مگر، عصر کا وہ پل ہے اب بھی سیدہ کے سامنے۔ حضرات، یہ تھے جناب شمیم الہ آبادی جو بہترین اشعار سے نواز رہے تھے، اور قبل اس کے کہ میں خطیب اہل بیت، شاعر اہل بیت کو دعوت کلام دوں، ایک مطلع دو شعر جناب ہلال نقوی صاحب کے سماعت فرمائیں۔ جناب ہلال نقوی فرماتے ہیں کہ سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، در نجف ملے کبھی خاک شفا ملے، در نجف ملے کبھی خاک شفا ملے، غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں، غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں، خولی ملے سنان ملے ہرملا ملے، خولی ملے سنان ملے ہرملا ملے، مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو، مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو، اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے، اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے۔ جناب خطیب الایمان شیر ہندوستان عالی جناب مولانا سید مظفر حسین صاحب المعروف تاج جرولی فرمایا کرتے تھے کہ ادنا سے نہیں اس کی پرواہ، دیوار بنے یا دار بنے، ادنا سے نہیں اس کی پرواہ، دیوار بنے یا دار بنے، ہم کو تو مسرت ہے اس کی شبیر کے ہم انصار بنے، ہم کو تو مسرت ہے اس کی شبیر کے ہم انصار بنے، اے اہل عزا مایوس نہ ہو ایک روز تو بدلہ لینا ہے، اے اہل عزا مایوس نہ ہو ایک روز تو بدلہ لینا ہے، مختار بھی پہلے قید رہے پھر بعد میں وہ مختار بنے، مختار بھی پہلے قید رہے پھر بعد میں وہ مختار بنے۔ اب میں جس شاعر اہل بیت اور خطیب اہل بیت کو آواز دینا چاہتا ہوں، اس کے مصروں سے اس کو آواز دینا چاہ رہا ہوں کہ
شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں۔ ان مصروں کے خالق ہیں خطیب اہل بیت، شاعر اہل بیت، عالی جناب مولانا سید عباس شاہ صاحب قبلہ نقوی سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب عباس شاہ صاحب نقوی، آپ حضرات ایک نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ حضرات ایک بار اور بآواز بلند صلوات کا سہارا دے دیں۔ حضرات صرف حصول ثواب کی خاطر اور ہمارے برادرم جناب انجم زیدی صاحب کا حکم ہے، اللہ ان کے والد مرحوم کے درجات کو جناب سیدہ کے صدقے بلند فرمائے۔ عرض کیا ہے، یاد چاہتا ہوں، عرض کیا ہے کہ مرحب مزاج لوگوں میں کیوں خلفشار ہے، مرحب مزاج لوگوں میں کیوں خلفشار ہے، کیا تذکرہ فدق کا کوئی ذوالفقار ہے۔ مرحب مزاج لوگوں میں کیوں خلفشار ہے، کیا تذکرہ فدق کا کوئی ذوالفقار ہے۔ وہ دیکھیے ہمارے انجم بھائی نے کوشش کر رہے ہیں کہ پرانی روایات کو باقی رکھا جائے، اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ مذہب میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، چنانچہ ہمارے علماء کرام گواہی دیں گے کہ 9 ربیع الاول کو یا تو عید زہرہ کہا جاتا تھا یا عید شجاع کہا جاتا تھا۔ ملاحظہ فرمائے کہ مرحب مزاج لوگوں میں کیوں خلفشار ہے، کیا تذکرہ فدق کا کوئی ذوالفقار ہے۔ عید شجاع عید بھی ہے اور دلیل بھی، عید شجاع عید بھی ہے اور دلیل بھی، زہرا کی آہ میں اثر ذوالفقار ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد۔ مطلب حاضر ہے کہ دیکھیے گا نظام صاحب کہ فتوے بدعت ہیں یوں شہ کی عزا کے سامنے، فتوے بدعت ہیں یوں شہ کی عزا کے سامنے، رسیاں ہوں جیسے موسیٰ کے عصا کے سامنے۔ فتوے بدعت ہیں یوں شہ کی عزا کے سامنے، رسیاں جیسے ہوں موسیٰ کے عصا کے سامنے۔ اور یہ مطلب ہی حاضر ہے کہ پے کرے ایثار ہے یہ مامتا کے سامنے، پے کرے ایثار ہے یہ مامتا کے سامنے، مادر اصغر کھڑی ہیں ہاجرہ کے سامنے، مادر اصغر کھڑی ہیں ہاجرہ کے سامنے، اور با ادب ہیں مسجدیں یوں کربلا کے سامنے، با ادب ہیں مسجدیں یوں کربلا کے سامنے، آئے ہوں جیسے فرشتے مصطفیٰ کے سامنے، آئے ہوں جیسے فرشتے مصطفیٰ کے سامنے۔ اور یہ شعر ملاحظہ کیجئے قبلہ کہ آئے ہوں جیسے فرشتے مصطفیٰ کے سامنے، اور حکم زہرا سے سر محشر عزاداروں کے پاس، حکم زہرا سے انجم بھائی، حکم زہرا سے سر محشر عزاداروں کے پاس، لائے گا رضوان خود جنت سجا کے سامنے، لائے گا رضوان خود جنت سجا کے سامنے۔ اور یہ شعر دیکھیں شاید کوئی بات ہو کہ یوں علی اکبر کو جنت میں پکارا جائے گا، یوں علی اکبر کو جنت میں پکارا جائے گا، مصطفیٰ تشریف لائیں مصطفیٰ کے سامنے، یوں علی اکبر کو جنت میں پکارا جائے گا، مصطفیٰ تشریف لائیں مصطفیٰ کے سامنے۔ اور پوری دنیا میں محمد کے چچا کے ماں سوا،
पूरी दुनिया में मोहम्मद के चचा के माँ सिवा जिक्र हो किसका सकीना के चचा के सामने। पूरी दुनिया में मोहम्मद के चचा के माँ सिवा जिक्र हो किसका सकीना के चचा के सामने। और ये शेर शायद किसी काबिल हो कि झुक गई सजदे में सारी मस्जिदें काबे समेत। शेर देखिएगा कि झुक गई, डॉक्टर साहब नासिर साहब, झुक गई सजदे में सारी मस्जिदें काबे समेत। सजदे शब्बीर जब पहुंचा खुदा के सामने, सजदे शब्बीर जब पहुंचा खुदा के सामने, सजदे शब्बीर जब पहुंचा खुदा के सामने। और यूसुफा ने सब्र से हारी जुलेखाए फरात, यूसुफा ने सब्र से हारी जुलेखाए फरात। एक नबी देखा न जब नजरें उठा के सामने, एक नबी देखा न जब नजरें उठा के सामने। वो मिसरा लगाया है कि सर से अपने फेंक देगा खाना काबा गिलाफ, सर से अपने फेंक देगा खाना काबा गिलाफ। फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने, फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने। और फी सुदूर नास का मिज़दाक उसको जानिए। उलमाए किराम बैठे, देखिए अंजुम भाई, बिल्कुल ये एक मुनफरिद मुसालमा होता है और ऐसा लगता ही नहीं कि मवाना में हो रहा है, ऐसा लगता है क़ुम में या मशहद में या नजफ़ में मुसालमा हो रहा है। इतने उलमा एक साथ पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलते हैं कि फ़ी सुदूर नास का मिज़दाक उसको जानिए। हर वो साथ फ़ी सुदूर नास का मिज़दाक उसको जानिए। हर वो फतवा जो भी आ जाए अज़ा के सामने, हर वो फतवा जो भी आ जाए अज़ा के सामने। और जल रहा था जब चरागे खुद बे बाग़े फदक, जल रहा था जब चरागे खुद बे बाग़े फदक। बंद थी राहे मफर जालिम हवा के सामने, बंद थी राहे मफर जालिम हवा के सामने। अब मैं अपने मिजाज से बहुत मजबूर हूँ। ये शेर व आखिरी शेर, इसके पढ़ने के ज़िम्मेदार भी मैं ही हूँ और इस शेर का सिर्फ और सिर्फ ज़िम्मेदार मैं हूँ। जल रहा था जब चरागे खुद बे बाग़े फदक, बंद थी राह मफर जालिम हवा के सामने। अपनी बेटी का नबी ने यूं लिया है इंतकाम, अपनी बेटी का नबी ने यूं लिया है इंतकाम। उनको अपनी माँ कहा है आयशा के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम सैयद अब्बास इरशाद साहब नकवी, जो बारगाह इमामत में बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे, आप दादु तहसीन से नवाज रहे थे। 4 मिसरे इकबाल अशर साहब के, एक शेर मोहतरम मरहूम इकबाल जरवली साहब का मुलाजा फरमाएं। अगले शायर को दावत कलाम दूं कि मुमकिन नहीं है नाम मिटाना हुसैन का, मुमकिन नहीं है नाम मिटाना हुसैन का। हंसता है तीर खा के घराना हुसैन का, हंसता है तीर खा के घराना हुसैन का। दोनों जहां का नूर 72 को दे गया, दोनों जहां का नूर 72 को दे गया। खेमे में एक चिराग बुझाना हुसैन का, खेमे में एक चिराग बुझाना हुसैन का। मरहूम इकबाल जरवली फरमाया करते थे कि दुश्मन मेरे हुसैन का रुसवा न हो कभी, दुश्मन मेरे हुसैन का रुसवा न हो कभी, दुश्मन मेरे हुसैन का रुसवा न हो कभी। मुमकिन नहीं है ऐसा कि ऐसा न हो कभी, दुश्मन मेरे हुसैन का रुसवा न हो कभी। मुमकिन नहीं है ऐसा कि ऐसा न हो कभी। अब मैं मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ प्रोफेसर जनाब नासिर नकवी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सुल्तान वफ़ा, बारगाह सुल्तान करबला सरकार सैयदुल शहदा की खिदमत में कलाम पेश फरमाएँ। आप हज़रात नारे सलवात से इस्तकबाल फरमाएँ।
اجازت منصر بھائی عرض کرتا ہوں کہ کتنے معانیوں سے سجا ہے یہ ایک نام، کتنے معانیوں سے سجا ہے یہ ایک نام، زینب تو زیب و زینت پروردگار ہے، تاریخ صبر و ضبط میں بنت علی کی ذات پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔ مطلب سنیں، حاضر کرتا ہوں کہ عرض کیا ہے کہ ایک باطل اپنی ہی جھوٹی انا کے سامنے، ملاحظہ کریں سرور بھائی، ایک باطل اپنی ہی جھوٹی انا کے سامنے، ایک نفس مطمئن اپنے خدا کے سامنے۔ ایک باطل اپنی ہی جھوٹی انا کے سامنے، ایک نفس مطمئن اپنے خدا کے سامنے۔ دوسرا مطلب دیکھیں قبلہ کہ عرض کرتا ہوں کہ ایک جماعت سلسلے سے کربلا کے سامنے، ایک جماعت سلسلے سے کربلا کے سامنے، شکر کے سجدے شہیدان وفا کے سامنے، شکر کے سجدے شہیدان وفا کے سامنے، بوترابی کی نظر میں ہیچ ہیں سب تخت و تاج، کوئی مسند ہی نہیں فرش عزا کے سامنے، کوئی مسند ہی نہیں فرش عزا کے سامنے، گرتے گرتے یا علی کہہ کر سنبھل جاتے ہیں ہم۔ ملاحظہ کریں حامد بھائی شعر سنیں، گرتے گرتے یا علی کہہ کر سنبھل جاتے ہیں ہم، مشکلیں ٹکتی نہیں مشکل کشا کے سامنے، مشکلیں ٹکتی نہیں مشکل کشا کے سامنے۔ شعور بھائی شعر سنیے بطور خاص کہ حج آخر سے رہا محروم فرزند رسول، حج آخر سے رہا محروم فرزند رسول، شہر مکہ ہے پشیماں کربلا کے سامنے، حج آخر سے رہا محروم فرزند رسول، حج آخر سے رہا محروم فرزند رسول، شہر مکہ ہے پشیماں کربلا کے سامنے۔ ایک ندامت کیا ہوئی ساری خطائیں دھل گئیں، ملاحظہ کریں، ایک ندامت کیا ہوئی ساری خطائیں دھل گئیں، شہ نے حر کو کر دیا اپنی عطا کے سامنے، شہ نے حر کو کر دیا اپنی عطا کے سامنے۔ اور بطور خاص شعر سنیں قبلہ، ملاحظہ کیجئے گا کہ اے شب عاشور اپنے جانثاروں کو سنبھال، ملاحظہ کریں، اے شب عاشور اپنے جانثاروں کو سنبھال، ایک چراغ آزمائش ہے ہوا کے سامنے، ایک چراغ آزمائش ہے ہوا کے سامنے۔ اور شعر سنے کہ مصرع مولانا سے عباس ارشاد صاحب یہاں تشریف فرمایا، اور یہ ہو بھی جاتا ہے مسالموں میں کہ ایک آدھ مصرع کہیں نہ کہیں ٹکرا جاتا ہے۔ بہرحال اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں وہ شعر۔ عرض کرتا ہوں کہ کرنے استقبال اٹھی ہر پیمبر کی نماز، کرنے استقبال اٹھی ہر پیمبر کی نماز، سجدہ شبیر جب پہنچا خدا کے سامنے، کرنے استقبال اٹھی ہر پیمبر کی نماز، کرنے استقبال اٹھی ہر پیمبر کی نماز، سجدہ شبیر جب پہنچا خدا کے سامنے، اور تم نے اپنے صبر سے ثابت کیا یہ بھی حسین، ملاحظہ کریں، تم نے اپنے صبر سے ثابت کیا یہ بھی حسین، غم بھی ہو جاتا ہے بے معنی دعا کے سامنے، غم بھی ہو جاتا ہے بے معنی دعا کے سامنے۔ اور مولانا
خاص طور سے مولانا میثم کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ کریں کہ پیاس میں عباس نے رکھے تھے جب اپنے قدم، پیاس میں سرور بھائی، پیاس میں عباس نے رکھے تھے جب اپنے قدم، پانی پانی القما تھا با وفا کے سامنے، پانی پانی القما تھا با وفا کے سامنے ادب، پیاس میں عباس نے رکھے تھے جب اپنے قدم، پانی پانی القما تھا با وفا کے سامنے، اور کربلا کے رنگ میں پھر سرخ سی ہونے لگی۔ گلزار بھائی شعر سنیں، کربلا کے رنگ میں پھر سرخ سی ہونے لگی، ہم نے جب ماتم کیا خاک شفا کے سامنے، ہم نے جب ماتم کیا خاک شفا کے سامنے، ہم نے جب ماتم کیا خاک شفا کے سامنے، اور چادر تطہیر کی آنکھیں ہیں اب تک اشک بار، چادر تطہیر کی آنکھیں ہیں اب تک اشک بار، سر کھلے زینب تھی فوج اشقیاء کے سامنے، سر کھلے زینب تھی فوج اشقیاء کے سامنے۔ اور شعر دیکھیں کہ ایسا منظر دیکھ کر خود حشر بھی ہل جائے گا، ایسا منظر دیکھ کر خود حشر بھی ہل جائے گا، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، جانے کیسا دبدبا تھا پاسبان صبر کا، ملاحظہ کریں مہدی بھائی، جانے کیسا دبدبا تھا پاسبان صبر کا، گنگ بیعت ہو گئی زین اللبا کے سامنے، گنگ بیعت ہو گئی زین اللبا کے سامنے، اور جب سے کھولی آنکھ ناشر کی ثنائے اہل بیت، جب سے کھولی آنکھ ناشر کی ثنائے اہل بیت، ناز سے میں جاؤں گا خیر الورا کے سامنے، ناز سے میں جاؤں گا خیر الورا کے سامنے، حج آخر سے رہا محروم فرزند رسول، شہر مکہ ہے پشیماں کربلا کے سامنے۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب پروفیسر ناشر نقوی صاحب جو بہترین کلام سے نواز رہے تھے، اور جناب سرکار وفا کی شان میں بہترین شعر پیش کیا۔ یہاں پر 4 مصرے خطیب اہل بیت، شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب کے سماعت فرما لیں۔ مولانا فرماتے ہیں ایک صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد، ایک اور باواز بلند صلوات عنایت فرمائے۔ پہلے کمال لکھنوی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے، ہے کربلا میں علی کا پسر علی کی طرح، وفا کو ناز ہے جس پر پیمبری کی طرح، کلیم طاقت دیدار کی دعا مانگو، جمال حضرت عباس ہے علی کی طرح، بہک نہ جائیں نصیری کہیں خدا نہ کرے، بہک نہ جائیں نصیری کہیں خدا نہ کرے، علی کے گھر میں ہیں عباس بھی علی کی طرح، علی کے گھر میں ہیں عباس بھی علی کی طرح۔ ایک صلوات عنایت فرمائیں محمد و آل محمد۔ عزیزوں، اگر سلام کے اشعار ہیں، یہ ہر سمجھدار قبول کرتا ہے کہ مصائب کے شعر جب ہوتے ہیں تو گریہ ہوتا ہے، کوئی تعریف نہیں کر پاتا، مگر کم سے کم جناب سیدہ کی عظمت کو جانتے ہوئے ایک باواز بلند صلوات پیش کریں محمد و آل۔ عزیزوں، اب میں گزار ہوں جناب مولانا دلکش غازی پوری صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب دلکش غازی پوری صاحب۔ حضرات،
یہ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ نہ جانے کتنی زمانے بعد ایک سنجیدہ بزم میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، ورنہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب محفلوں میں بھی بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا۔ میں انجم صاحب کو ہندی میں دھنیواد کروں گا ان کا کہ وہ ہمیں ہماری دیرینہ روایات سے منسلک کر رہے ہیں۔ کوئی تمہید نہیں، میں سلام کے سلسلے میں اپنا ایک شعر سناتا ہوں۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ جس میں غزل کا حسن ہو اور مرثیے کا رنگ، جس میں غزل کا حسن ہو اور مرثیے کا رنگ، صنف سلام ہے جو کرے شاعری کی بات۔ صنف سلام ہے جو کریں شاعری کی بات۔ حضرات یہ حیدرآبادی صاحب ہیں ابو تراب صاحب، میں نے سعید شہیدی صاحب کے سلسلے میں ایک مقالہ لکھا تھا، اس میں ایک جملہ لکھا تھا میں نے بہت پہلے، کہ شاید سن 82 میں، کہ مدح کا شاعر سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہوتا ہے۔ مدح کا شاعر سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے تو جبرائیل شاعری کے پر جل جائے۔ بہت پہلے میں نے لکھا تھا۔ سماعت فرمائیے، میں 4 مصرے 2 پڑھتا ہوں، حالانکہ کہے تو بہت سے تھے۔ سماعت فرمائیے گا، 4 مصرے پہلے پیش کرتا ہوں کہ سماعت فرمائیے۔ قرآن کی آیتوں سے یہی آشکار ہے، قرآن کی آیتوں سے، سماعت فرمائیے گا، قرآن کی آیتوں سے یہی آشکار ہے، ذات بطول رحمت پروردگار ہے۔ قرآن کی آیتوں سے یہی آشکار ہے، ذات بطول رحمت پروردگار ہے۔ کیسے کریں رسول نہ بیٹی کا احترام، کیسے کرے رسول نہ بیٹی کا احترام، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔ اور اپنے بزرگوں کے حوالے یہ 4 مصرے اور کر رہا ہوں۔ دیکھیے 4تھا مصرع انوار صاحب کا ہے، سماعت فرمائیے گا کہ پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، ملتی نہیں ہر ایک کو انسان کی رہبری، ملتی نہیں ہر ایک کو انسان کی رہبری، قرآن سے یہ بات بہت آشکار ہے، ملتی نہیں ہر ایک، ساری آیتیں ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو آیتیں پڑھ دوں، ملتی نہیں ہر ایک کو انسان کی رہبری، قرآن سے یہ بات بہت آشکار ہے، تشریح اس کی کر گیا کردار مصطفیٰ، تشریح اس کی کر گیا کردار مصطفیٰ، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔ سماعت فرمائیے، مطلب حاضر کرتا ہوں سلام کا، مطلب سنیے گا کہ گلشن جنت ہے یوں فرش عزا کے سامنے، علماء کرام، گلشن جنت ہے یوں فرش عزا کے سامنے، پست ہے جیسے زمین عرش اولا کے سامنے۔ گلشن جنت ہے یوں، زمین نہیں، گلشن جنت ہے یوں فرش عزا کے سامنے، شعر سنیے گا، گلشن جنت ہے یوں فرش عزا کے سامنے، پست ہے جیسے زمین عرش اولا کے سامنے۔ شعر سنیے گا، اے مسلمان یاد رکھ مولا علی کی دشمنی، اے مسلمان یاد رکھ مولا علی کی دشمنی، ایک پردہ کھینچ دیتی ہے دعا کے سامنے۔ اے مسلمان یاد رکھ مولا علی کی دشمنی، سماعت فرمائیے گا، اے مسلمان یاد رکھ مولا علی کی دشمنی، اے مسلمان، سنیے گا بھائی صاحب، سماعت فرمائیے گا، اے مسلمان یاد رکھ مولا علی کی دشمنی۔ سبحان اللہ، غالب نے کہا تھا گویم مشکل مگر نہ گویم مشکل، سماعت فرمائیے گا، اے مسلمان یاد رکھ مولا علی کی دشمنی، ایک پردہ کھینچ دیتے، شعر سماعت فرمائیے گا،
شہزادی سے منسلک ہے مسالمہ ہے، سماعت فرمائیے گا۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ ایک پردہ کھینچ دیتی ہے خدا کے دعا کے سامنے، مادر عیسیٰ کھڑی ہوں آ کے بزم قدس میں۔ شعر سنیے گا آپ بھی اس میں دیکھو، مادر عیسیٰ کھڑی ہوں، مادر عیسیٰ کھڑی ہوں آ کے بزم قدس میں، آسیہ ہو فاطمہ کی آسیہ کے سامنے۔ کب تو بول دیجئے بھائی، سنیے گا مسم بھائی دوسرے، اب دو مسم بیٹھے ہیں، دونوں کو مخاطب کرتا ہوں، سنیے گا دوسرا شعر پیش کرتا ہوں۔ مادر عیسیٰ کھڑی ہوں آ کے بزم قدس میں، مادر عیسیٰ کھڑی ہوں آ کے بزم قدس میں، آسیہ ہوں فاطمہ کی آسیہ کے سامنے، صرف بیٹی ہیں وہ اپنے باپ کی زینت نہیں، صرف بیٹی ہیں وہ اپنے باپ کی زینت نہیں، ہاجرہ کا نام مطلب فاطمہ کے سامنے، صرف بیٹی ہیں وہ اپنے باپ کی زینت نہیں، صرف بیٹی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ مولانا رضی صاحب دیکھیے گا، صرف بیٹی ہیں وہ اپنے باپ کی زینت نہیں، ہاجرہ کا نام مطلب فاطمہ کے سامنے، اس نے ایک مردے کو یہ ایک قوم زندہ کر گئی، اس نے ایک مردے کو یہ ایک قوم زندہ کر گئی، کیا دم عیسیٰ ہے چکی کی صدا کے سامنے، کیا دم عیسیٰ ہے چکی کی صدا، اے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے ایک دیکھیے گا، اس نے ایک مردے کو یہ ایک قوم زندہ کر گئی، اس نے ایک مردے کو یہ ایک قوم زندہ کر گئی، کیا دم عیسیٰ ہے چکی کی صدا کے سامنے۔ شعر سنیے گا، ایک شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا انجم صاحب، شعر سنیے گا کہ احترام یہ شہر تہذیب سے تعلق رکھنے والے علماء آپ کی نظر کرتا ہوں، شعر دیکھیے گا، ایک تہذیب نظم کر رہا ہوں کہ کیا دم عیسیٰ ہے چکی کی صدا کے سامنے، احتراماً جھک کے ان کو پہلے کرتے تھے سلام، احتراماً جھک کے ان کو پہلے کرتے تھے سلام، جب بھی آتے تھے نبی اپنے چچا کے سامنے، احتراماً جھک کے، اللہم صلی اللہ، احتراماً جھک کے پہلے ان کو کرتے تھے سلام، احتراماً جھک کے ان کو پہلے کرتے تھے سلام، جب بھی آتے تھے نبی، نذیر بھائی شعر سنیے گا، جب بھی آتے تھے نبی اپنے چچا کے سامنے، نام لکھا تھا وہاں اور ہے یہاں خود پنجتن، نام لکھا تھا وہاں اور ہے یہاں خود پنجتن، نوح کی کشتی ہے کیا فرش عزا کے سامنے، نام لکھا تھا وہاں اور ہیں یہاں خود پنجتن، جزاک اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ ذرا نوازی، نام لکھا تھا وہاں اور ہیں یہاں خود پنجتن، نام لکھا تھا وہاں اور ہیں یہاں خود پنجتن، نوح کی کشتی ہے کیا فرش عزا کے سامنے، ذرا نوازی، نام لکھا تھا وہاں اور ہیں یہاں خود پنجتن، نوح کی کشتی ہے کیا فرش عزا کے سامنے۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا، نوح کی کشتی ہے کیا فرش عزا کے سامنے، دیر تک خیمے سے ابن سعد نکلا ہی نہیں، دیر تک، سلام کا شعر سنا رہا ہوں، دیر تک خیمے سے ابن سعد نکلا ہی نہیں، آ گئے عباس جب فوج جفا کے سامنے، کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ دیر تک خیمے سے
ابن سعد نکلا ہی نہیں، دیر تک خیمے سے ابن سعد نکلا ہی نہیں۔ آ گئے عباس جب فوج جفا کے سامنے۔ سرور بھائی شعر پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ شمر اور عباس میں رشتہ کوئی مت ڈھونڈیے، شمر اور عباس میں رشتہ کوئی مت ڈھونڈیے، بے وفا کا ذکر کیوں ہو با وفا کے سامنے۔ شمر اور عباس میں رشتہ کوئی مت ڈھونڈیے، شمر اور عباس میں رشتہ کوئی مت ڈھونڈیے، شمر اور عباس میں رشتہ کوئی مت ڈھونڈیے، بے وفا کا ذکر کیوں ہو با وفا کے سامنے۔ حضرات ہم لوگ تو مولوی بھی ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں مولویت تو دکھانی ہی پڑتی ہے۔ سماعت فرمائیے گا، شعر پیش کرتا ہوں کہ بے وفا کا ذکر کیوں ہو با وفا کے سامنے۔ شعر سنیے گا کہ نوں کے نیزہ پر سر شہ کی تلاوت شام تک۔ دوسرا مصرع پیش کر رہا ہوں، دیکھیں شاعری۔ نوں کے نیزہ پر سر شہ کی تلاوت شام تک، ایک سوال معتبر تھا حسبنا کے سامنے۔ نو کے نیزہ پر سر شہ کی تلاوت شام تک، نو کے نیزہ پر سر شہ کی تلاوت شام تک۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ حضرات سماعت فرمائیں، نو کے نیزہ پر سر شہ کی تلاوت شام تک، ایک سوال معتبر تھا حسبنا کے سامنے، ایک سوال معتبر تھا حسبنا کے سامنے۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین، ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین۔ سماعت فرمائیے گا کہ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین، ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین، ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا۔ اور اب ایک شعر انجم بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں، میں سے شعر سنیے گا۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین، ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے۔ کہہ دو جا کر خلد سے میرا کرے نہ انتظار، کہہ دو جا کر خلد سے میرا کرے نہ انتظار، میں کھڑا ہوں روضہ شاہ ہدیٰ کے سامنے۔ کہہ دو جا کر خلد سے میرا کرے نہ انتظار۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین۔ میں سکندر تو نہیں، میں ہوں عزادار حسین، ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے۔ کہہ دو جا کر خلد سے میرا کرے نہ انتظار، میں کھڑا ہوں روضہ شاہ ہدیٰ کے سامنے۔ میں کھڑا ہوں روضہ شاہ ہدیٰ کے سامنے۔ ایک شعر سنیے اور میں نزاکت، ناصر بھائی ایک نزاکت دیکھیے گا۔ میں کھڑا ہوں روضہ شاہ ہدیٰ کے سامنے، مر گئے مفتی بدعت، ان کے فتوے اڑ گئے۔ مر گئے مفتی بدعت، ان کے فتوے اڑ گئے، ماتم سبط پیمبر کی ہوا کے سامنے۔ مر گئے مفتی بدعت، ان کے فتوے اڑ گئے۔ مر گئے مفتی بدعت، ان کے فتوے اڑ گئے،
मातम सिब्ते पैगंबर की हवा के सामने हजरत दो शेर और पेश करता हूं, समात फरमाइएगा कि ये यहूदी और सऊदी सर उठा सकते नहीं। ये यहूदी और सऊदी सर उठा सकते नहीं आलिम दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने। ये यहूदी और सऊदी सर उठा सकते नहीं आलिम दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने। शेर सुनिएगा, इसी तसल्दुल में शेर पढ़ता हूं। ये यहूदी और सऊदी सर उठा सकते नहीं आलिम दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने। करबला इस पर है शाहिद, मर नहीं सकते कभी। करबला इस पर है शाहिद, मर नहीं सकते कभी। सर हथेली पर लिए हैं, सर हथेली पर जो रखे हैं खुदा के सामने। सर हथेली पर जो रखे हैं खुदा के सामने। मैंने एक जुमला कहा था कि हम सिर्फ शायर नहीं मौलवी भी हैं, हमारे लिए बड़ी एहतियात है। समात फरमाइए, मैं रूह ना खुदा सुखन से माजरत के साथ उनके मिसरे में तसर्रुफ कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात नहीं है। 21 मक्तल मेरे पास रखे हुए हैं, उर्दू, फारसी और अरबी के। समात फरमाइएगा, मर गए मुफ्ती ये बिदत, उनके फतवे उड़ गए। मातम सिब्ते पैगंबर की सदा के सामने हश्र का सामान होगा हश्र के मैदान में। नहीं, मैंने कहा कि तसर्रुफ किया है रूह अनीस से माजरत के साथ। हश्र का सामान होगा हश्र के मैदान में। फातिमा गर बाल खोलेंगी खुदा के सामने। हश्र का मैदान, हश्र का सामान होगा हश्र के मैदान में। फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने। मक्ता हाजिर करता कि उनसे कह दूंगा मैं दिलकश आपका खादिम हूँ। मैं इस काफिये की बिदात चाहता हूँ, इस काफिये की बिदात चाहता हूँ। उनसे कह दूंगा मैं दिलकश आपका खादिम हूँ। मैं जाऊंगा जब कायमे आले बा के सामने। उनसे कह दूंगा मैं दिलकश आपका खादिम हूँ। मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूँ आज़ादारे हुसैन। मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूँ आज़ादारे हुसैन। हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के साथ। ये थे जनाब मौलाना दिलकश गाजीपुरी साहब क़िबला काबा, जो बेहतरीन कलाम से नवाज रहे थे। एक एक शेर बेनज़ीर बेमिसाल था। किस किस शेर की तारीफ़ की जाए। क़ब्ल इसके कि किसी शायर अहले बैत को दावत कलाम दिया जाए, ये ज़रूरी ऐलान शुअराए कराम की खिदमत में पेश किया जा रहा है। मिन जानिब बानिए मुसालमा जनाब अंजुम ज़ैदी साहब क़िबला के तमाम शुअराए कराम जो आज के तरही मुसालमे में अपना कलाम पेश कर चुके हैं और पेश करने वाले हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश की जा रही है कि अपना तरही कलाम जनाब अंजुम ज़ैदी साहब की खिदमत में एक कापी पेश कर दीजिएगा, ताकि जो मैगज़ीन या रिसाला निकले उसमें उनका शुमार किया जा सके। ये थे जनाब दिलकश गाजीपुरी साहब, बेहतरीन लाजवाब हासिले मुसालमा कलाम पेश कर रहे थे। जनाब मीसम ज़ैदी साहब के चार मिसरे जो जहन से निकल रहे थे, समात फरमा लें कि हैं हज़रत अब्बास के बाबा मासूम, हैं हज़रत अब्बास के बाबा मासूम, भाई भी है मासूम भतीजा मासूम। हैं हज़रत अब्बास के बाबा मासूम, भाई भी है मासूम भतीजा मासूम। है इनके लिए बस ये दलील इस्मत, मासूम की होती है तमन्ना मासूम। है इनके लिए बस ये दलील इस्मत, मासूम की होती है तमन्ना मासूम। अब मैं जिस शायर अहले बैत को आवाज़ देने जा रहा हूँ
انہی کے مصروں سے ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اشک غم شبیر سے بھیگا نہیں ہوتا، اگر اشک غم شبیر سے بھیگا نہیں ہوتا، میری پہچان کو باقی میرا چہرہ نہیں ہوتا، میری پہچان کو باقی میرا چہرہ نہیں ہوتا۔ مجھے کیا خوف مولا، مجھے کیا خوف کہ مولا میرا موجود ہے عنصر، مجھے کیا خوف کہ مولا میرا موجود ہے عنصر۔ وہی ڈرتے ہیں جن کا پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہی ڈرتے ہیں جن کا پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ خاندان اباخات کے، خاندان ناسی کے چشم و چراغ، سرکار سید الملت کے فرزند عالی جناب محترم عنصر اباخاتی سے گزارش گزار ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں اپنا کلام پیش کریں اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے بآواز بلند نعرہ صلوات کی درخواست۔ حضرات السلام علیکم۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ عرض کرتا ہوں کہ گلریز بھائی دیکھیں گے، عرض کرتا ہوں کہ تیرے بغیر گردش ایام کچھ نہیں، تیرے بغیر گردش ایام کچھ نہیں، خالق کا ہے نظام تیرا اختیار ہے، تیرے بغیر گردش ایام کچھ نہیں، خالق کا ہے نظام تیرا اختیار ہے، اور تیرا طواف کرتی ہیں کعبے کی حرمتیں، تیرا طواف کرتی ہیں کعبے کی حرمتیں، تجھ پر یہ کائنات طہارت نثار ہے، سبحان اللہ، تیرا طواف کرتی ہیں کعبے کی حرمتیں، تجھ پر یہ کائنات طہارت نثار ہے، تجھ پر یہ کائنات طہارت نثار ہے۔ سلام میں چند اشعار حاضر خدمت ہے، دیکھیں گے سرور بھائی۔ مطلب حاضر خدمت ہے کہ یوں ہے عباس دلاور مرتضیٰ کے سامنے، یوں ہے عباس دلاور مرتضیٰ کے سامنے، جیسے ہو ایک آئینہ نور خدا کے سامنے، یوں ہے عباس دلاور مرتضیٰ کے سامنے، جیسے ہو ایک آئینہ نور خدا کے سامنے۔ وہ یہ مطلب ہی کہ جس طرح عباس تھے شاہ خدا کے سامنے، جس طرح عباس تھے شاہ خدا کے سامنے، ویسے ہی زینب رہیں زین اللبا کے سامنے، ویسے ہی زینب رہیں زین اللبا کے سامنے، ویسے ہی زینب رہیں زین اللبا کے سامنے۔ اور شعر ملاحظہ کریں گے حضرات، دیکھیں کسی قابل ہو کہ 14 صدیاں ہو گئیں لیکن یہ لفظ کربلا، ملاحظہ کریں گے کہ 14 صدیاں ہو گئیں لیکن یہ لفظ کربلا مسئلہ ہے آج بھی اہل جفا کے سامنے۔ 14 صدیاں ہو گئیں، 14 صدیاں ہو گئیں لیکن یہ لفظ کربلا
مسئلہ ہے آج بھی اہل جفا کے سامنے 14 صدیاں ہو گئیں لیکن یہ لفظ کربلا مسئلہ ہے آج بھی اہل جفا کے سامنے، اور آندھیوں سے بجھ نہ پائے وہ شہادت کے چراغ، آندھیوں سے بجھ نہ پائے وہ شہادت کے چراغ، خیمہ زن ہے روشنی اب بھی ہوا کے سامنے، آندھیوں سے بجھ نہ پائے، آندھیوں سے بجھ نہ پائے وہ شہادت کے چراغ، خیمہ زن ہے روشنی اب بھی ہوا کے سامنے، خیمہ زن ہے روشنی اب بھی ہوا کے سامنے، آندھیوں سے بجھ نہ پائے وہ شہادت کے چراغ، خیمہ زن ہے روشنی اب بھی ہوا کے سامنے۔ اور شعر پر خاص توجہ تعلیموں دیکھیں گے نذیر بھائی، گلید بھائی دیکھیں گے شاید کسی قابل مسمیہ، کہ کج کلاہاں نے بنی ظلمات کی کیا حیثیت، کج کلاہاں نے بنی ظلمات کی کیا حیثیت، کج کلاہاں نے بنی ظلمات کی کیا حیثیت، نور پہ کر تیری دستار اولا کے سامنے، کج کلاہاں نے بنی ظلمات کی کیا حیثیت، کج کلاہاں نے بنی ظلمات کی کیا حیثیت، کج کلاہاں نے بنی ظلمات کی کیا حیثیت، نور پہ کر تیری دستار اولا کے سامنے، نور پہ کر تیری دستار اولا کے سامنے، اور جب ید بیضاں نے دیکھا نور لا تمثیل کو، وعدہ کریں گے علماء حضرات، کہ جب ید بیضاں نے دیکھا نور لا تمثیل کو، دست بیعت رکھ دیا عشق ادا کے سامنے، جب ید بیضاں نے دیکھا نور لا تمثیل کو، دست بیعت رکھ دیا عشق ادا کے سامنے، دست بیعت رکھ دیا عشق ادا کے سامنے، اور عمر کتنی ہی گزر جائے غلامان حبیب، آپ کی نظر کہ عمر کتنی ہی گزر جائے غلامان حبیب، آج بھی سینہ سپر ہیں کربلا کے سامنے، عمر کتنی ہی گزر جائے غلامان حبیب، آج بھی سینہ سپر ہیں کربلا کے سامنے، اور احتراماً دی سلامی پرچم عباس نے، احتراماً دی سلامی پرچم، احتراماً دی سلامی پرچم اسلام نے، احتراماً دی سلامی پرچم اسلام نے، مشق جب آئی بھتیجی کی چچا کے سامنے، احتراماً دی سلامی پرچم اسلام نے، مشق آئی جب بھتیجی کی چچا کے سامنے، اور شعر پر خاص توجہ طالب حضرات دیکھیں گے، دیکھیں گے کہ آ رہا ہے سربراہ خاندان تشنگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آ رہا ہے سربراہ خاندان تشنگی، آ رہا ہے سربراہ خاندان تشنگی، دیکھ تو اے موج دریا سر اٹھا کے سامنے، آ رہا ہے سربراہ خاندان تشنگی، آ رہا ہے سربراہ خاندان تشنگی، دیکھ تو اے موج دریا سر اٹھا کے سامنے، آ رہا ہے سربراہ خاندان تشنگی، دیکھ تو اے موج دریا سر اٹھا کے سامنے، دیکھ تو اے موج دریا سر اٹھا کے سامنے، اور شعر بھی دیکھیں گے
کہ ہیں حسین ابن علی بعد حسین ابن علی، ہیں حسین ابن علی بعد حسین ابن علی، کربلا ہی کربلا ہے کربلا کے سامنے، ہیں حسین ابن علی، ہیں حسین ابن علی بعد حسین ابن علی، ہیں حسین ابن علی بعد حسین ابن علی، کربلا ہی کربلا ہے کربلا کے سامنے، کربلا ہی کربلا ہے کربلا کے سامنے، آنے والے ہیں میرے مولا فرشتوں چپ رہو، آنے والے ہیں میرے مولا فرشتوں چپ رہو، بات ہوگی اب علی مرتضیٰ کے سامنے، آنے والے ہیں میرے مولا فرشتوں چپ رہو، بات ہوگی اب علی مرتضیٰ کے سامنے۔ اور یہ مقطع کہ کس میں ہمت حشر میں پوچھے کہ انصر کون ہو، کس میں ہمت حشر میں پوچھے کہ انصر کون ہو، میری پیشانی پخا کے کربلا کے سامنے، کس میں ہمت حشر میں پوچھے کہ انصر کون ہو، میری پیشانی خاک کربلا کے سامنے۔ کچ کلاہان بنی ظلمات کی کیا حیثیت، کچ کلاہان بنی ظلمات کی کیا حیثیت، نور پہ کر تیری دستار اولا کے سامنے، نور پہ کر تیری دستار اولا کے سامنے۔ ظرافیت ہے جناب انصر باقاتی جو لاجواب کلام سے سامعین کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں جناب مشہود دانا پوری صاحب کو دعوت کلام دوں، جناب افتخار عارف فرماتے ہیں کہ حضور شافع معشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع معشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے، حضور شافع معشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ مولانا طاہر جرولی صاحب تابہ سرا نے فرمایا کہ بہشت کھے چھیلے گی ہرے دلاور کو، بہشت کھے چھیلے گی ہرے دلاور کو، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے، بہشت کھے چھیلے گی ہرے دلاور کو، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے۔ عزیزوں آئیے میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب مشہود دانا پوری صاحب سے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں۔ کرسی رکھوا دیجیے۔ ٹھیک ہے ہو جائے گا ہو جائے گا، اتنی آواز کافی بہت ایک درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیے کہ لاکھوں کی محنتوں کا نبی پر جو بار ہے، لاکھوں کی محنتوں کا نبی پر جو بار ہے، خیبر کشا اٹھائے گا جو ورثدار ہے، خیبر کشا اٹھائے گا جو ورثدار ہے، اور 12 علی ہیں
اور ہر ایک میں نبی کا نور، 12 علی ہیں اور ہر ایک میں نبی کا نور. ارے یہ تو کمال صنعت پروردگار ہے. یہ تو کمال صنعت پروردگار ہے. اور بیوی کے عنوان سے مسالمہ ہے تو کوشش کی کہ ہر شعر انہی کی حال میں کا. ملاحظہ فرمائیے مطلب کہ جھک کے نظروں دو سلامی طاہرہ کے سامنے، جھک کے نظروں دو سلامی طاہرہ کے سامنے، آئی ہیں وہ پاک فکروں کی ضیاء کے سامنے، آئی ہیں وہ پاک فکروں کی ضیاء کے سامنے. اور تا ابد جس تحفے معراج سے ہوں شادماں، تا ابد جس تحفے معراج سے ہو شادماں، ویسا رکھا حق نے محبوب خدا کے سامنے، ویسا رکھا حق نے محبوب خدا کے سامنے. اور رحمت زہرا رسالت اور امامت پر ہوئی، رحمت زہرا رسالت اور امامت پر ہوئی، اور لے لیا حلقے میں جب آئے رضا کے سامنے، لے لیا حلقے میں جب آئے رضا کے سامنے. اور دامن زہرا علی جیسے کا سجادہ بنا، دامن زہرا علی جیسے کا سجادہ بنا، کہ جھک گیا مولود کعبہ فاطمہ کے سامنے، جھک گیا مولود کعبہ فاطمہ کے سامنے. اور فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی کا تھا ایسا اثر، فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی کا تھا ایسا اثر، مشکلیں ٹکتی نہ تھیں مشکل کشا کے سامنے. فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی کا تھا ایسا اثر، مشکلیں ٹکتی نہ تھیں مشکل کشا کے سامنے. اور تربیت اولاد کی شبیر سے تھی آئینہ، تربیت اولاد کی شبیر سے تھی آئینہ، جو نہ ٹوٹا واقعات کربلا کے سامنے، جو نہ ٹوٹا واقعات کربلا کے سامنے. اور مامتا کی حد سے گزری فاطمہ، ورنہ تھا کیا، مامتا کی حد سے گزری فاطمہ، ورنہ تھا کیا توڑنا بندے کفن شاہ خدا کے سامنے، توڑنا مامتا کی حد سے گزری فاطمہ، ورنہ تھا کیا توڑنا بندے کفن شاہ خدا کے سامنے. اور حضرت عباس میں تھی ان کی تاثیر دعا، شعر ملاحظہ سنائیے، حضرت عباس میں تھی ان کی تاثیر دعا، کتنے قداور تھے وہ لفظ وفا کے سامنے، کتنے قداور تھے وہ لفظ وفا کے سامنے. اور کربلا کی جنگ میں تھی لمحہ لمحہ وہ شریک، شیخ کا سر کاٹا گیا تھا سیدہ کے سامنے. اور دشمنوں ان کو ستایا جن پہ تھا اللہ کو ناز، دشمنوں ان کو ستایا جن پہ تھا اللہ کو ناز. کیا بھلا دے گا ہوا جو کبریا کے سامنے، کیا بھلا دے گا ہوا جو کبریا کے سامنے. اور ہوگا کیا اپنے تصور میں بھی آ سکتا نہیں، ہوگا کیا اپنے تصور میں بھی آ سکتا نہیں، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. اور فخر ہے مشہود ملتی ہے درے زہرا سے بھیک، فخر ہے مشہود ملتی ہے درے زہرا سے بھیک. ارے بادشاہی کیا ہے میری اس انا کے سامنے، فخر ہے مشہود ملتی ہے درے زہرا سے بھیک.
بادشاہی کیا ہے میری ثنا کے سامنے. حضرات یہ تھے جناب مشہود دانا پوری صاحب کہ جو بہترین اشعار سے نواز رہے تھے. قبل اس کے کہ میں عالی جناب مولانا نقی صاحب کو زحمت دوں 4 مصرے جناب ثانی زہرا کی بارگاہ میں سماعت فرما لیں کہ خطبات حق آمیز کا عنوان ہے زینب. خطبات حق آمیز کا عنوان ہے زینب. اے نہج بلاغہ تیری پہچان ہے زینب. اے نہج بلاغہ تیری پہچان ہے زینب. خطبات کا ہر لفظ یہ دیتا ہے گواہی. خطبات کا ہر لفظ یہ دیتا ہے گواہی. توریت ہے انجیل ہے قرآن ہے زینب. توریت ہے انجیل ہے قرآن ہے زینب. اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا نقی حیدر صاحب مامانوی کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. جناب نقی حیدر صاحب مامانوی. حضرات السلام علیکم. ابتدائی کلام میں تو میں تمام علماء کو اور شورا کرام کو جو موانع میں تشریف لائے ان کو خیر مقدم کہتا ہوں کہ انہوں نے موانع کی سرزمین کو شرف بخشا اور موانع کی تاریخ صحیح معنوں میں رقم ہوگی موانع کی شناخت کی تاریخ. تو اس مصالمے کے ذریعے بھی موانع کے بارے میں لوگوں نے جانا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ موانع بھی کوئی ایک سرزمین ہے کہ جہاں پہ لوگ شاعری پسند کرتے ہیں, علم کو دوست رکھتے ہیں اور سنجیدہ اور عظیم اشعار, کلام, ادب اس کو سنتے بھی ہیں. میں اکثر لوگ یہ بھی شاکی بھی رہتے ہیں کہ بھائی داد نہیں ملتی, داد نہیں ملتی. میرا کہنا یہ ہے کہ موانع کی سرزمین پہ اتنے بڑے شعراء کا سنا جانا ہی اپنے آپ میں کمال ہے کہ یہ ایک پہلا مرحلہ ایک اس مرحلے سے گزر رہی ہے سماعتیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے 10 سال میں یہ سماعتیں جو ان مسالموں کو ان مقاصدوں کو سنتے ہوئے بڑی ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی وہ مجمع ہوگا کہ جو جہاں پر شعراء کا دل بھی خوش ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تھوڑی سی کوشش تو کرنی ہوتی ہے. آپ سب لوگ یہاں پر کشاورز ہیں, کسان ہیں اور ایک یہ نئی نسل کی آبیاری فرما رہے ہیں, نئی سماعتوں کی آبیاری فرما رہے ہیں. تو دل شکستہ نہ ہوں, نہ یہ ملول ہوں کہ بھئی داد نہیں دے رہے ہیں لوگ, یا انشاءاللہ تعالی کہ قبول ہو رہی ہے آپ لوگوں کی حاضری یہاں پر بی بی کی بارگاہ میں. اور میں اہل موانع سے بھی گزارش کروں گا کہ سونے اور یہ شعراء آئے ہیں تو ان کو داد ضرور دیں کیونکہ یہ ان کا حق ہے. البتہ جو جزا ہے وہ تو شہزادی کونین دینے والی ہیں, مگر محفل نماز جماعت نہیں ہے کہ بس مولانا پڑھیں اور لوگ سنتے چلے جائیں. یہ ایک مکالمہ ہے جس میں دونوں ہی لوگ شریک ہوتے ہیں. تو ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر, چند اشعار میں بھی. قبل اس کے کہ مولانا کلام پیش کریں یہ ضروری اعلان, واجب اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ آئندہ برس 1 نومبر 2025 کو یہ مسالمہ سرزمین دہلی اسلامی سینٹر میں منعقد کیا جائے گا. یہ اعلان بانی مسالمہ جناب انجم زیدی صاحب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. حضرات سماعت فرمائیں. خطا کہ چکی پہ رزق خلق کا دار و مدار ہے, چکی پہ
رزق خلق کا دار و مدار ہے، تسبیح محو گردش لیل و نہار ہے۔ بہت شکریہ۔ چکی پہ رزق خلق کا دار و مدار ہے، تسبیح محو گردش لیل و نہار ہے، اور حیدر صفات حق کے ہیں، مظہر تو فاطمہ پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہیں۔ حیدر صفات حق کے ہیں، مظہر تو فاطمہ پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آزاد سماعت فرمائیں۔ سلام کا مطلب حاضر خدمت ہے کہ جائے گاہے حضرت خیر النساء کے سامنے، جائے گاہے حضرت خیر النساء کے سامنے، جائے گاہے حضرت خیر النساء کے سامنے۔ شیخ سماعت فرمائے کہ تخت بن داؤد کیا فرش عزا کے سامنے، جائے گاہے حضرت خیر النساء کے سامنے، تخت بن داؤد کیا فرش عزا کے سامنے۔ اور تضمین ہے کہ احتراماً اہل محشر کی نظر جھک جائے گی، احتراماً اہل محشر کی نظر جھک جائے گی، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے۔ اور شیخ سماعت فرمائے کہ عرض حاجت جب علم سے کی تو مجھ کو یوں لگا، عرض حاجت جب علم سے کی تو مجھ کو یوں لگا، سب دعائیں رکھ دی حیدر کی دعا کے سامنے۔ عرض حاجت جب علم سے کی تو مجھ کو یوں لگا، عرض حاجت جب علم سے کی تو مجھ کو یوں لگا، سب دعائیں رکھ دی حیدر کی دعا کے سامنے۔ اور شیخ سماعت فرمائے کہ دل کو اس درجہ ہے شوق زیارت قبر حسین، دل کو اس درجہ ہے شوق زیارت قبر حسین، بیٹھے رہتے ہیں عزا خانہ سجا کے سامنے، بیٹھے رہتے ہیں عزا خانہ سجا کے سامنے۔ اور ہر صدا کانوں میں چبھتی ہے اذیت ناک ہے، ہر صدا کانوں میں چبھتی ہے اذیت ناک ہے، نعت حمد و منقبت مدح و ثنا کے سامنے، ہر صدا کانوں میں چبھتی ہے اذیت ناک ہے، نعت حمد و منقبت مدح و ثنا کے سامنے۔ اور شیخ سماعت فرمائے کہ ذکر حاتم کر رہا تھا کوئی مجھ سے ایک بار، ذکر حاتم کر رہا تھا کوئی مجھ سے ایک بار، میں اسے لے آیا باب حل عطا کے سامنے، ذکر حاتم کر رہا تھا کوئی مجھ سے ایک بار، ذکر حاتم کر رہا تھا کوئی مجھ سے ایک بار، میں اسے لے آیا باب حل عطا کے سامنے۔ اور شیخ سماعت فرمائے کہ کپ کپی سی بند گئی اور یاد اصغر آ گئے، کپ کپی سی بند گئی اور یاد اصغر آ گئے، جب بھی کوئی مسکرایا ہرملا کے سامنے، جب بھی کوئی مسکرایا ہرملا کے سامنے۔ اور سلام کا شعر ہے کہ حلق اصغر سینہ اکبر جری کے دونوں ہاتھ، حلق اصغر سینہ اکبر جری کے دونوں ہاتھ، ہر مصیبت کم ہے زینب کی ردا کے سامنے، ہر مصیبت کم ہے زینب کی ردا کے سامنے۔ اور جل رہا ہے 14 صدیوں سے نرالی شان سے، جل رہا ہے 14 صدیوں سے نرالی شان سے، ایک چراغ عشق
فتووں کی ہوا کے سامنے جل رہا ہے 14 صدیوں سے نرالی شان سے ایک چراغ عشق فتووں کی ہوا کے سامنے. اور شعر سماعت فرمائے کہ شربت دیدار موجیں پی رہی ہیں شوق سے. شربت دیدار موجیں پی رہی ہیں شوق سے. شربت دیدار موجیں پی رہی ہیں شوق سے. ساقی کوثر ہے گویا علقمہ کے سامنے. ساقی کوثر ہے گویا علقمہ کے سامنے. اور شعر سماعت فرمائے کہ چہرہ رب اولا کو چہرہ رب اولا کے دیکھ لیجئے دونوں رخ. چہرہ رب اولا کے دیکھ لیجئے دونوں رخ. مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں مصطفیٰ کے سامنے. چہرہ رب اولا کے دیکھ لیجئے دونوں رخ. مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں مصطفیٰ کے سامنے. اور سلام کا شعر ہے کہ ضربت قنفذ کا منظر دیکھتے ہیں کس طرح. ضربت قنفذ کا منظر دیکھتے ہیں کس طرح. مرحلہ تھا یہ بڑا مشکل کشا کے سامنے. مرحلہ تھا یہ بڑا مشکل کشا کے سامنے. اور ایک اور سلام کا شعر ہے کہ شمر کا خنجر چلا جب سب نے چھوڑی کربلا. شمر کا خنجر چلا جب سب نے چھوڑی کربلا. ماں کا چہرہ آ گیا شاہ ہدا کے سامنے. ماں کا چہرہ آ گیا شاہ ہدا کے سامنے. اور حالات حاضرہ کا شعر ہے کیا ٹکے گا اس نئے خیبر میں بیت قدس کے. کیا ٹکے گا اس نئے خیبر میں بیت قدس کے. کیا ٹکے گا اس نئے خیبر میں بیت قدس کے. ابن مرحب ابن شاہ لافتہ کے سامنے. ابن مرحب ابن شاہ لافتہ کے سامنے. اور یہ شعر بھی ہے کہ حاکم ظالم کی بیعت کرنے والے مولوی. حاکم ظالم کی بیعت کرنے والے مولوی کیسے جائیں گے جناب سیدہ کے سامنے. حاکم ظالم کی بیعت کرنے والے مولوی کس طرح جائیں گے کیسے جائیں گے جناب سیدہ کے سامنے. اور یہ شعر ایسے ہی شعر ہو گیا ہے مگر پڑھ دیتا ہوں پھر بھی میں کہ کھینچ کر گدی سے کاٹیں گے اسے ابن علی. کھینچ کر گدی سے کاٹیں گے اسے ابن علی. جو زبانیں چل رہی تھی سیدہ کے سامنے. جو زبانیں چل رہی تھی سیدہ کے سامنے. اور ان کی شاگردی میں حوران بہشتی کیوں نہ ہوں. ان کی شاگردی میں حوران بہشتی کیوں نہ ہو. زانو طے کرتی ہے فضہ فاطمہ کے سامنے. ان کی شاگردی میں حوران بہشتی کیوں نہ ہو. زانو طے کرتی ہے فضہ فاطمہ کے سامنے. اور مقطع سماعت فرمائیں کہ ہے عمل رد بلا کا اے نقی ناد علی. ہے عمل رد بلا کا اے نقی ناد علی. تم نے جب پڑھ لی بلا آئی بلا کے سامنے. تم نے جب پڑھ لی بلا آئی بلا کے سامنے. بہت شکریہ. السلام علیکم. حضرات یہ تھے مولانا نقی حیدر صاحب موانوی جو بہترین اشعار سے نواز رہے تھے. قبل اس کے کہ میں بے نظیر شاعر اہل بیت کو آواز دوں ایک مطلع چند شعر. پروفیسر عین الحسن حسن فیض آبادی فرماتے ہیں کہ قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا. قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا. دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا.
دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا، نماز و روزہ و حج و زکات خود جہاد، سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا۔ قیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، قیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا۔ قیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، جس شعر کے لیے زحمت دی ہے سماعت فرمائیں کہ قیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا۔ چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پچلی، چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پچلی، قسم خدا کی مگر دم یزید کا نکلا، قسم خدا کی مگر دم یزید کا نکلا۔ ان مصروں کے بعد میں ایسے شاعر اہل بیت کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جس کا کلام بے نظیر ہے، جو خود میر نظیر ہے۔ میری مراد ہے عزت مآب عالی جناب میر نظیر باقری صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ حضرات، میں میر انیس صلی اللہ مقامی کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا تھا، میں نے مختلف جگہ کہی ہے، یہاں چونکہ ان کا مصرع ہے اور اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے، عروج بھائی نے کافی دیر گفتگو کی ہے، تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اس قسم کے اعتراضات کرنے کا شوق ہے، خصوصاً مرزا دبیر علی اللہ مقامہ یا مرزا میر انیس صلی اللہ مقامہ کے لیے جن لوگوں کو ان پہ اعتراض کرنے کا شوق ہے، کم سے کم ان کا کوئی ایک طویل مرثیہ پڑھیں اور ان کے لفظ گنیں اور پھر اپنی زندگی میں وہ لفظ گنیں جو انہوں نے اردو میں استعمال کیے ہیں، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کچھ یہ شوق جو ہے شاید ان کو تقویت پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال میں آپ سے بس درخواست کرتا ہوں کہ بھائی علی انوار صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور جملہ مرحومین شعراء اور خطبہ اور ذاکرین کے لیے ایک سورہ فاتحہ ارسال فرما دیں، پھر اس کے بعد میں پڑھتا ہوں شعر۔ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ، خاص طور سے قطعے کے مصرے پہ پڑھتا ہوں، 4 مصرے کہ قول و عمل میں ایک نبی بھی امام بھی، قول و عمل میں ایک نبی بھی امام بھی، یہ بات کائنات پہ بھی آشکار ہے۔ قول و عمل میں ایک نبی بھی امام بھی، یہ بات کائنات پہ بھی آشکار ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے اوصاف پنجتن، اس بات کا ثبوت ہے اوصاف پنجتن، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے اوصاف پنجتن، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔ اب ایک صلوات پڑھیے، مطلب پیش کرتا ہوں، بس آپ سے دعا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ مطلب عرض کرتا ہوں میں کہ ظلم پسپا ہو گیا صبر و وفا کے سامنے، ظلم پسپا ہو گیا صبر و وفا کے سامنے، ظلم پسپا ہو گیا صبر و وفا کے سامنے، ہر بلا دم توڑ بیٹھی کربلا کے سامنے، ظلم پسپا ہو گیا صبر و وفا کے سامنے، ہر بلا دم توڑ بیٹھی کربلا کے سامنے، ہر بلا دم توڑ بیٹھی کربلا کے سامنے، ہر بلا دم توڑ بیٹھی کربلا کے سامنے۔ لاگ بھی، یہ دیکھیے چراغ کے دونوں پس منظر ہیں، نظر کرنے کی کوشش کیا، نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ لاگ بھی دنیا جلائے بغض حیدر میں چراغ، سنیے خاص طور سے علماء کی توجہ چاہتا ہوں دوسرے مصرے پہ، لاگ بھی دنیا جلائے بغض حیدر میں چراغ، لاگ بھی دنیا جلائے بغض حیدر میں چراغ، جل نہ پائیں گے ولایت کی ہوا کے سامنے، لاگ بھی دنیا جلائے بغض حیدر میں چراغ، جل نہ پائیں گے ولایت کی ہوا کے سامنے، لاگ بھی دنیا جلائے بغض حیدر میں چراغ،
جل نہ پائیں گے ولایت کی ہوا کے سامنے. شعر سنیے کہ شام کے دربار میں جتنے بھی قیدی ہیں چراغ, سنیے گا, شام کے دربار میں جتنے بھی قیدی ہیں چراغ بجھ نہیں سکتے حکومت کی ہوا کے سامنے. شام کے دربار میں جتنے بھی قیدی ہیں چراغ, شام کے دربار میں جتنے بھی قیدی ہیں چراغ بجھ نہیں سکتے حکومت کی ہوا کے سامنے, بجھ نہیں سکتے حکومت کی ہوا کے سامنے. جو مخالف تھے عزاداروں سے ٹکرائے مگر, سنیے گا, جو مخالف تھے عزاداروں سے ٹکرائے مگر, جو مخالف تھے عزاداروں سے ٹکرائے مگر ہو گئے ناکام زہرا کی دعا کے سامنے. جو مخالف تھے عزاداروں سے ٹکرائے مگر ہو گئے ناکام زہرا کی دعا کے سامنے. جو مخالف تھے عزاداروں سے ٹکرائے مگر ہو گئے ناکام زہرا کی دعا کے سامنے. اور یہ صرف دعا چاہتا ہوں, خاص طور سے اس شعر پہ توجہ چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے, بڑے اچھے شعر لوگوں نے سب پڑھے ہیں. نظر کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مصرے کا حق ادا ہو گیا ہو, میں نہیں جانتا ہوں. نظر کرتا ہوں جو مخالف تھے عزاداروں سے ٹکرائے مگر ہو گئے ناکام زہرا کی دعا کے سامنے. یہ خدا جانے کہ پھر کس کس پہ ٹوٹے گا عذاب, یہ خدا جانے کہ پھر کس کس پہ ٹوٹے گا عذاب. فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے, یہ خدا جانے کہ پھر کس کس پہ ٹوٹے گا عذاب, یہ خدا جانے کہ پھر کس کس پہ ٹوٹے گا عذاب. فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. مشکلیں بھی دیکھتے ہی مشکلوں میں پڑ گئیں, مشکلیں بھی دیکھتے ہی مشکلوں میں پڑ گئیں, آ گئیں جس وقت بھی مشکل کشا کے سامنے. مشکلیں بھی دیکھتے ہی مشکلوں میں پڑ گئیں, آ گئیں جس وقت بھی مشکل کشا کے سامنے. اب سنیے گا شعر, میں نے وہ قافیہ نظم نہیں کیا ہے مگر بات کہنے کی کوشش کی. عرض کرتا ہوں کہ کربلا کی خاک نے کتنوں کو اچھا کر دیا. سنیے گا مصرع, سنیے گا آپ, کربلا کی خاک نے کتنوں کو اچھا کر دیا, کربلا کی خاک نے کتنوں کو اچھا کر دیا, ہر دوا بیکار نکلی اس دوا کے سامنے. کربلا کی خاک نے کتنوں کو اچھا کر دیا, ہر دوا بیکار نکلی اس دوا کے سامنے. کربلا کی خاک نے کتنوں کو اچھا کر دیا, ہر بلا بیکار نکلی اس دوا کے سامنے. ملاحظہ فرمائیے کہ ذوالفقار اب تو بتا, تو نے تو دیکھا ہے سبھی. ذوالفقار اب تو بتا, تو نے تو دیکھا ہے سبھی, ضرب حیدر سے بچا ہے کون آ کے سامنے. ذوالفقار اب تو بتا, تو نے تو دیکھا ہے سبھی, ضرب حیدر سے بچا ہے کون آ کے سامنے. ضرب حیدر سے بچا ہے کون آ کے سامنے. عمر بھر وہ خون کے آنسو رلاتے ہی رہے, عمر بھر وہ خون کے آنسو رلاتے ہی رہے. شام کے منظر جو تھے زین العبا کے سامنے, عمر بھر وہ خون کے آنسو رلاتے ہی رہے. شام کے منظر جو تھے زین العبا کے سامنے. روز محشر, مختار کرتا ہوں کہ روز محشر جب رکھا میزان میں ان کو نظیر, روز محشر جب رکھا میزان میں ان کو نظیر, سب عمل ہلکے رہے اشک عزا کے سامنے. روز محشر جب رکھا میزان میں ان کو نظیر, سب عمل ہلکے رہے اشک عزا کے سامنے. بہت شکریہ. ظلم پسپا ہو گیا صبر و وفا کے سامنے, ہر بلا دم توڑ بیٹھی کربلا کے سامنے. بہت شکریہ. یہ تھے جناب میر نذیر باقری صاحب جو بہترین کلام سے نواز رہے تھے, آپ حضرات داد التحسین سے نواز رہے تھے. قبل اس کے کہ سرزمین لکھنؤ کی مشہور اور معروف بے مثال شاعری کرنے والے مہمان شاعر کو آواز دی جائے. 4 مصرے سماعت فرما لیں. اس لیے کرتے ہیں ہم خاک شفا پر سجدہ, اس لیے کرتے ہیں ہم خاک شفا پر سجدہ, ہم کو معلوم ہے مٹی میں لہو کس کا ہے. اس لیے کرتے ہیں ہم خاک شفا پر سجدہ, ہم کو معلوم ہے مٹی میں لہو کس کا ہے. روکنے والے ذرا ماتم سرور تو بتا,
روکنے والے ذرا ماتم سرور تو بتا، ہم طرفدار ہیں شبیر کے تو کس کا ہے، ہم طرفدار ہیں شبیر کے تو کس کا ہے۔ آئیے ایسی شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ جو سرزمین لکھنؤ کے مشہور معروف شاعر اہل بیت محترم جناب سرور نواب صاحب سرور لکھنوی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ سلطان وفا، بارگاہ سلطان کربلا میں اپنا طرحی کلام پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات کے ذریعے استقبال فرمائیں۔ بسم اللہ بھائی۔ اہل قضا پیشان میں فرمائیے کہ کفو علی و لائق تعظیم مصطفیٰ، کفو علی و لائق تعظیم مصطفیٰ، حسنین کی بھی مادر علی وقار ہے، حسنین کی بھی مادر علی وقار ہے، تطہیر و حل عطا ہو کہ کوثر مباہلہ، اللہ فاطمہ کا قصیدہ نگار ہے، اللہ تطہیر و حل عطا ہو، تطہیر و حل عطا ہو کہ کوثر مباہلہ، اللہ فاطمہ کا قصیدہ نگار ہے، اللہ فاطمہ کا۔ میرا حضرات میری کچھ آواز گرفتہ ہے تو جس طرح سے مجھے پڑھنا چاہیے شاید ویسا حق نہ ادا کر دوں، لیکن شعر سنیے گا، مطلب پیش کروں گا بھائی۔ باقی شعر سلام کے ہیں کچھ، کیونکہ یہ فاطمی مسالمہ کا ہے تو کچھ ان کی مطلب 2-3 شعر ہیں، باقی شعر سب سلام کے ہیں۔ فرمائیے مطلب پیش کر رہا ہوں کہ اس علی کو لائے سرور حرملا کے سامنے، مطلب سنیے گا، اس علی کو لائے سرور حرملا کے سامنے، مسکرا دے رن میں جو تیر قضا کے سامنے، مسکرا دے رن میں جو تیر قضا کے سامنے، مسکرا دے رن میں جو تیر قضا کے سامنے۔ فرمائیے دیکھیے یہ مضمون سب نے کہا ہے، شعر پیش کرا ہوں، وہ سب نے کہا کہ خاک شیخ کے سامنے دعا جو ہے وہ اور دوائیں بیکار ہیں، لیکن میں نے بھی کچھ کہا ہے، بلا فرمائیے گا کہ خاک میں کیا بھر دیا اے خون ابن بوتراب، خاک میں کیا بھر دیا اے خون ابن بوتراب، ہر دوا ہے کم اثر خاک شفا کے سامنے۔ خاک میں کیا بھر دیا اے خون ابن بوتراب، خاک میں کیا بھر دیا اے خون ابن بوتراب، ہر دوا ہے کم اثر خاک شفا کے سامنے، ہر دوا ہے کم اثر خاک شفا کے سامنے، ہر دوا ہے کم اثر خاک شفا کے سامنے۔ دیکھیے کہ یہ بھی شعر خاص کر کے پہلے ذوق حضرات کہیے گا کہ پانی کے لوہے سے اپنا لوہا منوانے کے بعد، دیکھیے گا پانی کے لوہے سے اپنا لوہا منوانے کے بعد، سرخرو ہے پیاس داؤد وفا کے سامنے، سرخرو ہے پیاس داؤد وفا کے سامنے۔ پانی کے لوہے سے اپنا لوہا منوانے کے بعد، سرخرو ہے پیاس داؤد وفا کے سامنے، سرخرو ہے پیاس داؤد وفا کے سامنے۔ فرمائیے دیکھیے گا ایک شعر بہت
تاثراتی شعر ہے. کیفیت جو گیا ہوگا اس نے محسوس کیا ہوگا میرا بھائی کہ صرف ایک عباس کا روضہ وہ روضہ ہے جہاں, صرف ایک عباس کا روضہ وہ روضہ ہے جہاں یاد آتی ہے نجف کی کربلا کے سامنے. صرف ایک عباس کا روضہ وہ روضہ ہے جہاں, صرف ایک عباس کا روضہ وہ روضہ ہے جہاں یاد آتی ہے نجف کی کربلا کے سامنے. صرف ایک عباس کا روضہ وہ روضہ ہے جہاں یاد آتی ہے نجف کی کربلا کے سامنے. بس بھئیے کہ دیکھ کر شہزادی کونین کے رومال میں, دیکھ کر شہزادی کونین کے رومال میں سر جھکائے ہیں گوہر اشک ازا کے سامنے, سر جھکائے ہیں گوہر اشک ازا کے سامنے, سر جھکائے ہیں گوہر اشک ازا کے سامنے. دیکھیے کہ یہ بھی ایک شعر مطلب فرمائیے گا کہ اس نے مانگی فاطمہ کی سب سے اچھی منقبت, اس نے مانگی فاطمہ کی سب سے اچھی منقبت, رکھ دیا قرآن کو میں نے اٹھا کے سامنے. تو اس نے مانگی فاطمہ کی سب سے اچھی منقبت, اس نے مانگی فاطمہ کی سب سے اچھی منقبت, رکھ دیا قرآن کو میں نے اٹھا کے سامنے, رکھ دیا قرآن کو میں نے اٹھا کے سامنے. اور دیکھیے گا شعر میں فرمائیے گا, دیکھیے گا اس نے مانگی فاطمہ کی سب سے اچھی منقبت, اس نے مانگی فاطمہ کی سب سے اچھی منقبت, رکھ دیا قرآن کو میں نے اٹھا کے سامنے, رکھ دیا قرآن کو میں نے اٹھا کے سامنے, رکھ دیا قرآن کو میں نے اٹھا کے سامنے. یہ دیکھیے گا کہ کل ایماں ہے علی, کل ایماں ہے علی تو کل عصمت فاطمہ. کل ایماں ہے علی تو کل عصمت فاطمہ, پہلی بار ایک انتہا ہے انتہا کے سامنے. پہلی بار ایک انتہا ہے انتہا کے سامنے. واہ کیا کہنے سرور بھائی, سبحان اللہ. کل ایماں ہے علی تو کل عصمت فاطمہ, کل ایماں ہے علی کہ کل ایماں ہے علی تو کل عصمت فاطمہ. پہلی بار ایک انتہا ہے انتہا کے سامنے, پہلی بار ایک انتہا ہے انتہا کے سامنے, پہلی بار ایک انتہا ہے انتہا کے سامنے. فرمائیے گا کہ دیکھیے گا ایک شعر دیکھیے گا خاص کر میں فرمائیے گا کہ کربلا میں مرضی معبود پڑھنے کے لیے, کربلا میں مرضی معبود پڑھنے کے لیے چہرہ سرور تھا عبد باوفا کے سامنے, چہرہ سرور تھا کربلا میں مرضی معبود پڑھنے کے لیے, کربلا میں مرضی معبود پڑھنے کے لیے چہرہ سرور تھا عبد باوفا کے سامنے. اور ایک شعر مطلب فرمائیے گا کہ ایک بہت ہی مستند حدیث ہے, سب کو معلوم ہے, شعر پڑھ رہا ہوں مطلب فرمائیے گا کہ بال ابھی کھولے نہ تھے مسجد کی دیواریں بلند, بال ابھی کھولے نہ تھے مسجد کی دیواریں بلند, پردہ زہرا کا یہ حق ہے خدا کے سامنے, پردہ زہرا کا یہ حق ہے, پردہ زہرا کا یہ حق ہے خدا کے سامنے. بال ابھی کھولے نہ تھے مسجد کی دیواریں بلند, پردہ زہرا کا یہ حق ہے خدا کے سامنے. فرمائیے مقتبی کہ خون اصغر مل کے بولے
خون ازغر رخ پا مل کے بولے سرور اے حسین حشر میں جاؤں گا یوں ہی مصطفیٰ کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے سرور بھائی، واہ واہ واہ. صرف ایک عباس کا روضہ وہ روضہ ہے جہاں یاد آتی ہے نجف کی کربلا کے سامنے. اس نے مانگی فاطمہ کی سب سے اچھی منقبت، رکھ دیا قرآن کو میں نے اٹھا کے سامنے. لاجواب اشعار جناب سرور نواب صاحب کے، ظاہر ہے استادانہ کلام، بڑا مرصع کلام، ان کی عظمتیں ماشاءاللہ. سرور نواب ہمارے عہد کے احساس شاعر ہیں. ان کے اس مرصع اور استادانہ کلام کے بعد میری فہرست میں اب 7 شاعروں کی 7 شاعر ابھی باقی ہیں، جن میں مولانا اظہر زیدی صاحب، شہزادہ گلیز صاحب، ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب، مولانا اطہر کاظمی صاحب، مولانا رئیس احمد جارچوی صاحب، مولانا عروج الحسن میثم صاحب اور مولانا ممتاز علی صاحب. اور اس کے بعد ہمارے صدر علی قدر شمشاد احمد صاحب. آج شمشاد بھائی دیکھے بہت کم ہیں، پتہ نہیں کیا غیبت سے صدارت کر رہے ہیں، کہاں گئے؟ چلے گئے تھے، غیبت صغرا میں گئے تھے. اب یہ کیونکہ سب علماء شعراء، اب فخر ہے ہمیں ان پر، ان کی ذات. اور میں اسی کو تلاش کر رہا تھا، میں اتفاق سے باہر بیٹھا ہوا تھا اور ایک ذمہ داری انجم صاحب کی میں اور پوری کر رہا ہوں کہ اس پر ایک پوری رپورٹ لکھنی ہے. تو میں ہر شاعر کا ایک منتخب شعر اس میں لے کر اور اس پر سلام کے تعلق سے ایک مضمون کے ساتھ اس تمام اشعار کو انشاءاللہ بہت جلدی لائیں گے. اور جیسے کہ ابھی انہوں نے گزارش بھی کی انجم صاحب نے کہ اس مصالمے میں جتنے بھی سلام پیش کیے گئے ہیں ان کو کتابی صورت میں شائع کیا جائے گا. تو میں شعراء سے یہ گزارش کروں گا، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بڑا بیٹھے بیٹھے کام ہوتا ہے. آپ اپنے شعراء سے گزارش ہے کہ اپنے سلام کی تصویر اپنے موبائل سے کھینچ کے ان کے موبائل پہ فارورڈ کر دیجئے، فوری طور پہ سلام ان کے پاس چلا گیا، آپ پر کوئی قرضہ ہی نہیں رہے گا. اسی لمحے میں آپ کا سلام ان کے پاس پہنچ جائے گا اور پھر وہ فوری طور پہ کل سے ہی کتابیں شروع ہو جائے گی. تو میں اس سے پہلے کہ کسی شاعر کو رحمت دوں، قبلہ مولانا پروفیسر بدر الحسن صاحب فیض آبادی یاد آ گئے، اور انہوں نے بھی اسی طرح میں شعر کہے تھے. رئیس بھائی ان کے شعر سن لیجئے. مجھے انجم صاحب نے یہ شعر دیے کہ مطمئن ہوں اس لیے جور و جفا کے سامنے، مطمئن ہوں اس لیے جور و جفا کے سامنے، ایک نہ ایک دن فیصلہ ہوگا خدا کے سامنے، ایک نہ ایک دن فیصلہ ہوگا خدا کے سامنے. کون ہے حلال مشکل، کون ہے مشکل کشا، مصطفیٰ کو رکھ کے دیکھو مرتضیٰ کے سامنے. کون ہے حلال مشکل، کون ہے مشکل کشا، مصطفیٰ کو رکھ کے دیکھو مرتضیٰ کے سامنے. اور روضہ شبیر ہے یوں روضہ سرور کے پاس، مرتضیٰ بیٹھے ہوں جیسے مصطفیٰ کے سامنے. تو اس زمین میں جس نے بھی شعر کہے وہ ہم تک پہنچے. ہمارا فریضہ ہے کہ اس مصالمے میں ان تمام بزرگوں کو یا جو موجود شعراء ہیں ان کا کلام پہنچایا جائے. آئیے اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں قبلہ مولانا اظہر زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا سلام. مولانا اظہر زیدی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے بہترین ذاکر، بہترین عالم، لیکن بہترین شاعر ہونے کا ثبوت آج وہ اس مصالمے میں دیں گے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں. بار بار میں جس شاعر کو بھی رحمت دیتا ہوں میری یہ خواہش بھی ہوتی ہے، گزارش بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کا استقبال بھی سلام سے کریں. سلام کا یہ مصالمہ ہے، صلوات اور درود بھی سلام ہی ہے، درود کے ساتھ استقبال کیجئے. مولانا اظہر زیدی صاحب سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس بغیر کسی تمہید کے سماعت فرمائیے گا. جی ارشاد جناب.
یا علی کہہ کر قدم رکھا ہوا کے سامنے. واہ واہ واہ. یا علی کہہ کر قدم رکھا ہوا کے سامنے. یا علی کہہ کر قدم رکھا ہوا کے سامنے. غیر ممکن ہے کہ ڈر جاؤں جفا کے سامنے. یا علی کہہ کر قدم رکھا ہوا کے سامنے. غیر ممکن ہے کہ ڈر جاؤں جفا کے سامنے. دولت علم و یقین و معرفت سب بخش دی. دولت علم و یقین اور معرفت سب بخش دی. دولت علم و یقین و معرفت سب بخش دی. خالی جھولی میں گیا تھا فاطمہ کے سامنے. کیا کہنے. خالی جھولی میں گیا تھا فاطمہ کے سامنے. دولت علم و یقین و معرفت سب بخش دی. خالی جھولی میں گیا تھا فاطمہ کے سامنے. تو ہو نہیں سکتا وفا شامل نہ ہو میرے جناب. کیا کہنے. واہ. ہو نہیں سکتا وفا شامل نہ ہو میرے جناب. ہاتھ پھیلائے ہیں میں نے با وفا کے سامنے. کیا کہنے. ہاتھ پھیلائے ہیں میں نے با وفا کے سامنے. ہاتھ پھیلائے ہیں میں نے با وفا کے سامنے. وشیع سماعت فرمائیے گا کہ آ گئے ہیں خلد سے انوار سننے کے لیے. آ گئے ہیں خلد سے انوار سننے کے لیے. آ گئے ہیں خلد سے. دوسرا حصہ سماعت فرمائیے گا. شاید میں کوئی بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. آ گئے ہیں خلد سے انوار سننے کے لیے. تو پڑھ رہا ہوں آج سارے انبیاء کے سامنے. پڑھ رہا ہوں آج سارے انبیاء کے سامنے. پڑھ رہا ہوں آج سارے انبیاء کے سامنے. تو آئی ہیں نوجوانوں کی خدمت میں. آئی ہیں شہزادی کونین جنت سے. تو پھر بادب بیٹھو جناب سیدہ کے سامنے. 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 اور یہ سماعت فرمائیے گا کہ لے گیا تھا حشر میں مفتی عبادت کی قطار. بس توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. لے گیا تھا حشر میں مفتی عبادت کی قطار. ہو گئی بے نور سب اشک عزا کے سامنے. ہو گئی بے نور سب اشک عزا کے سامنے. تو بانیان شر جلال اللہ سے گھبرائیں گے. کیا کہنے. واہ واہ. بانیان شر جلال اللہ سے گھبرائیں گے. فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. اور سماعت فرمائیے گا کہ جاہلوں کو مانتا پھرتا ہے ان کا جانشین. جاہلوں کو مانتا پھرتا ہے ان کا جانشین. جاہلوں کو مانتا پھرتا ہے ان کا جانشین. ہم تو جب مانے تو کہہ دے مصطفیٰ کے سامنے. ہم تو جب مانے تو کہہ دے مصطفیٰ کے سامنے. اب یہ شعر حالات حاضرہ کا بھی ہے. سماعت فرمائیے گا علماء سے بڑی اجازت کے ساتھ. ظالم ہم تو جب مانے تو کہہ دے مصطفیٰ کے سامنے. تو ظالموں کی چال یعنی مثل بیت عنکبوت. ظالموں کی چال یعنی مثل بیت عنکبوت. کیسے آ پائیں گے وہ محکم سپاہ کے سامنے. کیسے آ پائیں گے وہ محکم سپاہ کے سامنے. تو کربلا میں در حقیقت ہر فہیم دین کو. کربلا میں در حقیقت ہر فہیم دین کو زندگی تقسیم کرتے تھے فنا کے سامنے. زندگی تقسیم کرتے تھے فنا کے سامنے. تو قتل محسن درد پہلو کا مزار سیدہ. ہر ستم ہوگا بیاں جب مصطفیٰ کے سامنے. میرا دل کہتا ہے روئیں گے رسول اللہ بھی. فاطمہ جب روئیں گی خیر الورا کے سامنے. مقطع سماعت فرمائیے گا کہ عاشقان حیدر کرار میں اظہر ہوں میں. عاشقان حیدر کرار میں اظہر ہوں میں. بول دوں گا حشر میں اپنے خدا کے سامنے. بول دوں گا حشر میں اپنے خدا کے سامنے. اور 4 مصرے سماعت فرمائیے گا. اس میں 2 مصرے میرے استاد کے ہیں لہذا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ زندگی خدا کی قسم مستعار ہے. یہ زندگی خدا کی قسم مستعار ہے. پھر بھی نبی کی بیٹی کے اوپر نثار ہے. کیا کہنے. واہ واہ.
یہ زندگی خدا کی قسم مستعار ہے، یہ زندگی خدا کی قسم مستعار ہے، پھر بھی نبی کی بیٹی کے اوپر نثار ہے، تعظیم کر کے سب کو نبی نے بتا دیا، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔ بہت شکریہ سبحان اللہ سبحان۔ جناب مولانا اظہر زیدی صاحب بہت اچھے انداز سے، بہت اچھے اشعار سے ہمیں نواز رہے تھے۔ اب ان کے مرصع کلام کے بعد فہرست میں جو نام نامی ہے وہ ایک ایسا شاعر، ادب کا ایک ایسا شہزادہ، فکر کا ایک ایسا شہزادہ، جس کے لیے میں یوں کہوں کہ گلشن میں اہل بیت کے جس کا ہر ایک سلام گلریز گلزار گلوں کی بہار ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب شہزادہ گلریز صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ استادانہ کلام، فکر اور ذکر کا کلام جناب گلریز رامپوری ہمارے حسینی ادب کی شناخت ہیں، ایک پہچان ہے۔ ماشاءاللہ پوری دنیا میں اردو ادب کے حوالے سے، حسینی ادب کے حوالے سے جو نمائندگی کرتے ہیں اس پر ہمیں ہی نہیں ہمارے ہندوستان کو ناز ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب شہزادہ گلریز سے کلام پڑھنے کی، آپ سے گزارش کر رہا ہوں درود پڑھنے کی۔ استقبال کیجئے شہزادہ گلریز سے۔ بغیر کسی تمہید کے ملاحظہ فرمائے قطع کہ عصمت مآب نور ازل لال شب چراغ، عصمت مآب نور ازل لال شب چراغ، کرو بیاں پا جس کا تقدس، کرو بیاں کا جس پہ تقدس نثار ہے۔ عصمت مآب نور ازل لال شب چراغ، کرو بیاں کا جس پہ تقدس نثار ہے، بنت رسول زوج علی مادر حسین، بنت رسول زوج علی مادر حسین، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں، ایک آنسو یوں ہے چشم نیم وا کے سامنے، ایک آنسو یوں ہے چشم نیم وا کے سامنے، جس طرح جبریل ہوں غار ہیرا کے سامنے، جس طرح جبریل ہوں غار ہیرا کے سامنے۔ ایک آنسو یوں ہے چشم نیم وا کے سامنے، جس طرح جبریل ہوں غار ہیرا کے سامنے، جس طرح جبریل ہوں غار ہیرا کے سامنے۔ فاطمہ کا مثل ہی کب ہے کوئی کونین میں، فاطمہ کا مثل ہی کب ہے کوئی کونین میں، ہر فضیلت خم ہے بنت مصطفیٰ کے سامنے، ہر فضیلت خم ہے بنت مصطفیٰ کے سامنے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اطلس و کم خواب و ریشم ہیچ دیباج و حریر، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اطلس و کم خواب و ریشم ہیچ دیباج و حریر، فاطمہ زہرا کی بوسیدہ ردا کے سامنے، فاطمہ زہرا کی بوسیدہ ردا کے سامنے، اطلس و کم خواب و ریشم ہیچ دیباج و حریر، کیا کہنے، اطلس و کم خواب و ریشم ہے دیباج و حریر، اطلس و کم خواب و ریشم ہے دیباج و حریر، فاطمہ زہرا کی بوسیدہ ردا کے سامنے،
شمع زہرا کی فاطمہ زہرا کی بوسیدہ ردا کے سامنے. کہنے کیا مصرع ہے. واہ واہ بھائی یہ شعر سنیں. بھائی کیا کہنے. ڈاکٹر شعر عروج بھائی یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جن کو قداور بتاتے ہیں سفیران دروغ. سفیران دروغ. جن کو قداور بتاتے ہیں جن کو قداور بتاتے ہیں سفیران دروغ پست ہیں وہ صاحبان حلطہ کے سامنے. پست ہیں جن کو قداور بتاتے ہیں سفیران دروغ پست ہیں وہ صاحبان حلطہ کے سامنے. حشر میں جب نامہ اعمال کی پرسش ہوئی حشر میں جب نامہ اعمال کی پرسش ہوئی رکھ دیے اشک عزا میں نے اٹھا کے سامنے. حشر میں جب نامہ اعمال کی پرسش ہوئی رکھ دیے اشک عزا میں نے اٹھا کے سامنے. ملاحظہ فرمائیں کہ مرحب و انتر ہوں یا ہو عمر ابن عبد ود. مرحب و انتر ہوں یا ہو عمر ابن عبد ود کیا بساط ان کی علی مرتضیٰ کے سامنے. مرحب و انتر ہوں یا ہو عمر ابن عبد ود کیا بساط ان کی علی مرتضیٰ کے سامنے. بھول سکتی ہی نہیں تاریخ وہ منظر کبھی. بھول سکتی ہی نہیں تاریخ وہ منظر کبھی. مسکرایا تھا کوئی تیر قضا کے سامنے. مسکرایا تھا کوئی تیر قضا کے سامنے. اور یہ شعر بھی سنیں کہ چھوڑ کے عاشور کی شب ایک خیمے کا چراغ. چھوڑ کے عاشور کی شب ایک خیمے کا چراغ سب چراغ اس نے جلائے تھے ہوا کے سامنے. چھوڑ کے عاشور کی شب ایک خیمے کا چراغ چھوڑ کے عاشور کی شب ایک خیمے کا چراغ سب چراغ اس نے جلائے تھے ہوا کے سامنے. ایک قیامت اور برپا ہوگی اس منظر کے بعد. ایک قیامت اور برپا ہوگی اس منظر کے بعد فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. ایک آنسو یوں ہے چشمے نیم وا کے سامنے جس طرح جبریل ہوں غار ہرا کے سامنے. سبحان اللہ. لاجواب کلام جناب شہزادہ گلریز رامپوری کا اور لاجواب انتخاب شعراء کا انتخاب کرنے کے لیے انجم زیدی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی ادبی کہکشاں کو معانہ میں جمع کر لیا اور ماشاءاللہ یہ روشنی ادب کی اور یہ عقیدت کے چراغ جو روشن ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے. آئیے جناب شہزادہ گلریز کے بعد جنہوں نے یہ شعر کو اس مطلع سے اپنا سلام پڑھا کہ ایک آنسو یوں ہے چشم نیم وا کے سامنے جس طرح جبریل ہوں غار ہرا کے سامنے. استادانہ کلام آپ نے گلریز صاحب سے سنا. دوسرے استاد شاعر جن کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے لیکن ممبئی میں ماشاءاللہ سے انہوں نے جو حسینیت کے چراغ روشن رکھے ہیں علم کے چراغ روشن رکھے ہیں. ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب لاجواب شاعر بہترین استاد. ان کا استقبال میں یوں کروں کہ فاطمہ کے در سے مل جاتا ہے لہجے کا شعور جس نے اپنی فکر رکھ دی حلطہ کے سامنے. میں جناب شعور اعظمی صاحب سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا سلام پیش کریں. جناب ڈاکٹر شعور اعظمی کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لے آئے. آپ سلام پیش کرنے کے لیے درود بھیجتے ہیں. تیرچھا کر سکتے ہو اسے تیرچھا کر سکتے ہو کیمرے تو ڈسٹرب نہیں ہوں گے.
فکس ہے یہ سر. سر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صدارت کو پسے پوچھ ڈال کے شاعر چلے گا کیسے؟ صدارت پسے پوچھ. جزاک اللہ. میں اس لیے ترچھا ہو کے بیٹھوں، اگر برا نہ مانے آپ لوگ، کیونکہ میمنہ میسرہ قلب لشکر جب ہر ایک میں کوارڈینیشن ہوتا ہے تب فوج سماعت لڑتی ہے. نہ شاعر پڑھ سکے گا نہ سننے والا سن سکے. صدر سنبھالنے کے لیے پیچھے ہیں. نہیں کہ ہم بھاگیں نہ، ہم یقین دلاتے ہیں بھاگنے والوں میں سے ہیں ہی نہیں. حضور عریشے میں بیٹھے ہوئے ہیں. صدر ہر جا کے نشینت صدر. آپ کی عظمت میں فرق نہیں ہے، آپ کا پسے پشت ہونا مجھے اچھا نہیں لگا. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بھی شعور ادب ہے. میں تھوڑا سا ترچھا ہوا جاتا ہوں، آپ لوگ سنتے رہیے. یہ یقین جانیے اس مصرے پر میرے پاس 2 قصیدے 1 سلام سب پہلے سے موجود تھے. میں پوری ایمانداری سے اعتراف کرتا ہوں کہ یہاں کے لیے یہ دعوت نامہ دیکھنے کے بعد مسالمہ فاطمیہ میں نے یہاں کے لیے نیا کلام کہا. ہو سکتا ہے ایک آدھ مصرع کوئی پرانا درانا آ گیا ہو، اس کی قسم نہیں کھا سکتا، لیکن میں نے کہا نیا. یہ 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ نسل نبی کا فاطمہ پہ انحصار ہے. نسل نبی کا فاطمہ پہ انحصار ہے، یعنی یہ پھول ضامن فصل بہار ہے. یعنی یہ پھول ضامن فصل بہار ہے. نسل نبی کا کیا کہنے شعور بھائی؟ نسل نبی کا فاطمہ پہ انحصار ہے، یعنی یہ پھول ضامن فصل بہار ہے. منی کا اختصاص یہ کہتا ہے فاطمہ. اب مصرع سماعت فرمائیے. منی کا علماء مجمع میں تو یہ شعر تشیع طلب نہیں رہتا کہ منی کا اختصاص یہ کہتا ہے فاطمہ پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. منی کا اختصاص، منی کا اختصاص یہ کہتا ہے فاطمہ پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. اور عروج بھائی نے سلاموں کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا، پوری ڈیفینیشن کے ساتھ. تو پروفیسر صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سلام کہا بھی نہیں جا سکتا. آج بڑی مشکل سے کوئی شاعر زندگی بھر میں 2-4 سلام کہہ لے گا، جو اس کی صحیح ڈیفینیشن ہے. تغزل میں سب نہیں کہہ سکتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی مشکل سے 2-4 سلام نکلیں گے. میں نے ایک بس وہ پرانی قبر کی مجاوری کی ہے، یہ سماعت فرمائیں. کیا کہنے؟ واہ واہ واہ، اچھا جملہ. جی اس لیے تو کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے اپنی ڈیفینیشن کے ساتھ سلام کہنا. کہ مجرئی جو سر اٹھائیں فاطمہ کے سامنے. مجرئی جو سر اٹھائیں فاطمہ کے سامنے، جائیں گے کس منہ سے محبوب خدا کے سامنے. اور سماعت فرمائیں چادر زہرا میں جس دم پنجتن یکجا ہوئے. چادر زہرا میں جس دم پنجتن یکجا ہوئے، آسماں دیکھا گیا عرش اولا کے سامنے. چادر زہرا میں جس دم، اور وہ دوائے ذوف مرسل، یہ فقط رف رف ملاج. وہ دوائے ذوف مرسل، یہ فقط رف رف مزاج، کیا سلیماں کی بساط ان کی ردا کے سامنے. وہ دوائے ذوف مرسل، وہ دوائے ذوف مرسل، یہ فقط رف رف مزاج،
کیا سلیما کی بساط ان کی ردا کے سامنے. اور علماء کرام کا مجمع ہے کہ آتے ذل قربا میں شامل کر سکے گا کیا اسے. آتے ذل قربا میں شامل کر سکے گا کیا اسے کوئی لے آئے کسی کو فاطمہ کے سامنے. کیا کہنے ہیں. آتے ذل قربا آتے ذل قربا میں شامل کر سکے گا کیا اسے کوئی لے آئے کسی کو فاطمہ کے سامنے. اور یہ تضمین سماعت فرمائیں کہ رحمت حق کی گھٹائیں پھر نہ چھائیں گی کبھی. رحمت حق کی گھٹائیں منتشر ہو جائیں گی. بال رحمت حق کی گھٹائیں منتشر ہو جائیں گی. فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. اور جب پڑی مشکل علی نے بھی کہا یا فاطمہ. جب پڑی مشکل علی نے بھی کہا یا فاطمہ. یوں سپر بن کر رہی مشکل کشا کے سامنے. اور فاطمہ کے شیر کا دیکھا سر بے شیر میں. فاطمہ کے شیر کا دیکھا اثر بے شیر. یہی ایک دو شعر سلام کے کہہ سکا ہوں کہ فاطمہ کے شیر کا دیکھا سر بے شیر میں. مسکرا کر آیا وہ تیرے قضا کے سامنے. اور حر کے دل میں عظمت زہرا نہیں ہوتی اگر. حر کے دل میں عظمت زہرا نہیں ہوتی اگر. سرخرو ہوتا نہ وہ اہل وفا کے سامنے. اور یہ شعر سماعت فرمائیں خاص طور سے ارباب نظر کی نظر کر رہا ہوں کہ کرتے بے شیر و بازوے علمدار حسین. کرتے بے شیر و بازوے علمدار حسین. حشر میں رکھیں گی زہرا کبریا کے سامنے. اور گوئی قطبند سماعت فرما لیں. اس سے پہلے یہ حشر میں رکھیں گی زہرا کبریا کے سامنے. کرتے بے شیرو بازوے علمدار حسین. حشر میں رکھیں گی زہرا کبریا کے سامنے. اور دیکھ کر زہرا کی صورت شعر سماعت فرمائیں کہ دیکھ کر زہرا کی صورت کہہ اٹھی بنت اسد. دیکھ کر زہرا کی صورت کہہ اٹھی بنت اسد. آئینہ رکھا ہو جیسے آمنہ کے سامنے. آئینہ رکھا ہو جیسے آئینہ کے سامنے. اور گود سے بیٹے کا سر نذرانہ معبود ہو. گود سے بیٹے کا سر نذرانہ معبود ہو. مرحلہ زہرا سا کب تھا حاجرہ کے سامنے. اور ذرہ بھر ٹھہرے گا صبر حاجرہ عاشور کو. کوہ سارے صبر بنت مصطفیٰ کے سامنے. مقطع سماعت فرمائیں کہ مصرعِ شاہ سخن پر تیرے اشعار ہے شعور. مصرعِ شاہ سخن پر تیرے اشعار ہے شعور. کچھ خزف ریزے ہیں در بے بہا کے. بے بہا کے سامنے. کیا کہنے ہیں. کیا خوبصورت استادانہ سلام جو ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب نے عطا فرمایا. اب ان کے بعد میں مولانا اطہر کاظمی صاحب کی خدمت اقدس میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. مولانا اطہر کاظمی صاحب بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں, اپنے کلام سے ہمیں نوازیں.
بہت ہی عمدہ بات یہ ہے کہ آج ہم علماء کی شاعری بھی سن رہے ہیں، جو بہت کم اتفاق ہوتا ہے۔ عام طور پر محفلوں میں، جشن میں، منقبتی محفلیں جو ہیں، مقاصد جو ہیں، ان میں علماء نے کلام نہیں پڑھتے، لیکن یہ سلام کی عظمت ہے کہ اس بارگاہ میں آ کے سلام پیش کرنے کے لیے، سر جھکانے کے لیے ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین بھی تشریف لائے ہیں بحیثیت شاعر۔ جناب اطہر کاظمی صاحب سے میں نے گزارش کی، کلام کی، آپ سے گزارش کروں گا درود کے ساتھ استقبال۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرحال اساتذ کے بعد اور مختلف بزرگوں کے بعد میں اپنا وجود اس لائق نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس وقت حاضر ہوں واقعاً، لیکن چاہتا ہوں کہ میں بھی اس فہرست میں شامل ہو جاؤں کہ کم از کم فہرست میں نام ہی کی شکل میں صحیح۔ بسم اللہ۔ کہ موتی ہے جو صدف میں وہی آبدار ہے، واہ واہ واہ، موتی ہے جو صدف میں، موتی ہے جو صدف میں وہی آبدار ہے، عز و شرف کی ایک وہی ذمہ دار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موتی ہے جو صدف میں وہی آبدار ہے، عز و شرف کی ایک وہی ذمہ دار ہے، اور کیوں کر کھڑے نہ ہو پے تعظیم مصطفیٰ، کیوں کر کھڑے نہ ہو پے تعظیم مصطفیٰ، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ حل عطا کے سامنے اور انما کے سامنے، حل عطا کے سامنے اور انما کے سامنے، ہر فضیلت ہاتھ جوڑے ہے کسا کے سامنے، حل عطا کے سامنے اور انما کے سامنے، ہر فضیلت ہاتھ جوڑے ہے کسا کے سامنے، اور بے حیا کا تذکرہ کیوں با حیا کے سامنے، بے حیا کا تذکرہ۔ ایک ابھی قافیہ آیا تھا ذکر کر کے، اپنی ذمہ داری مولانا بادری شاہ صاحب گزر کے چلے گئے، میں ذرا آیت کا ذکر کرتے ہوئے ذہنی طور کے اوپر، بے حیا کا تذکرہ، بے حیا کا تذکرہ کیوں با حیا کے سامنے، فاحشہ کس طرح آئے با صفا کے سامنے، فاحشہ کس طرح آئے با صفا کے سامنے، اور مشکلیں نام علی سنتے ہی ٹھنڈی پڑ گئیں، مشکلیں نام علی سنتے ہی ٹھنڈی پڑ گئیں، کس قدر لاچار ہیں مشکل کشا کے سامنے، اور آسیہ و مریم و سارا خدیجہ ایک طرف، آسیہ و مریم و سارا خدیجہ ایک طرف، کوئی بھی آیا نہیں حق کی عطا کے سامنے، انا اعطیناک الکوثر، کوئی بھی آیا نہیں حق کی عطا کے سامنے، اور نور حق ہے مصطفیٰ، ان کی کرن ہے فاطمہ، نور حق ہے مصطفیٰ، ان کی کرن ہے فاطمہ، ظلمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے ضیاء کے سامنے، ظلمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے ضیاء کے سامنے، اور غیر کا کیا تذکرہ ہے انبیاء و اولیاء، غیر کا کیا تذکرہ ہے انبیاء و اولیاء، فضل میں کمتر ہے سب آل عبا کے سامنے، فضل میں کمتر ہے سب آل عبا کے سامنے، اور خواب ابراہیم کا مرکز صحیح لیکن منا، خواب ابراہیم کا مرکز صحیح، خواب ابراہیم کا مرکز صحیح لیکن منا، کب ٹھہر پائے گی کب ٹھہر پائے گی وہ کرب و بلا کے سامنے، کب ٹھہر پائے گی وہ کرب و بلا کے سامنے، اور ناز برداری خدا کرتا ہے زہرا کی جناب، ناز برداری خدا کرتا ہے زہرا کی جناب، لو دعا کو لے کے جاؤ فاطمہ کے سامنے، لو دعا کو لے کے جاؤ
فاطمہ کے سامنے لو دعا کو لے کے جاؤ فاطمہ کے سامنے، اور حق زہرا سے اگر مانگو تو کرتا ہے قبول. حق زہرا سے اگر مانگو، حق زہرا سے اگر مانگو تو کرتا ہے قبول. ہاتھ پھیلا کے دیکھو کبریا کے سامنے، ہاتھ پھیلا کے دیکھو، ہاتھ پھیلا کر کے دیکھو کبریا کے سامنے، ہاتھ پھیلا کر کے دیکھو کبریا کے سامنے. اور یہ درے مقصود ہے لے جائے گا خلد بری. یہ درے مقصود ہے، یہ درے مقصود ہے لے جائے گا خلد بری. حرف زن ہوتا ہے کیوں اشک ازا کے سامنے، حرف زن ہوتا ہے کیوں اشک ازا کے سامنے. اور ملاحظہ فرمائیں گے کہ قتل محسن کا یہاں قتل محسن کا بیان کر کے جناب فاطمہ، قتل محسن کا بیان کر کے جناب فاطمہ، قتل محسن کا بیان کر کے جناب فاطمہ گڑ گڑا کے روئیں گی جب مصطفیٰ کے سامنے، گڑ گڑا کے روئیں گی جب مصطفیٰ کے سامنے. اور قہر حق بن جائے گی رحمت خدا کی اس گھڑی. قتل محسن کا بیان کر کے جناب فاطمہ گڑ گڑا کے روئیں گی جب مصطفیٰ کے سامنے. قہر حق بن جائے گی رحمت خدا کی اس گھڑی. بال کھولیں گی فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. اور یاد کر کے خوب تنہائی میں روتے تھے حسن، یاد کر کے خوب تنہائی میں روتے تھے حسن. ہائے زہرا کو تماچا مجتبیٰ کے سامنے، ہائے زہرا کو تماچا مجتبیٰ کے سامنے. اور فاطمہ زہرا کے بیٹے کے لہو کا ہے اثر، فاطمہ زہرا کے بیٹے کے لہو کا ہے اثر. ہر دوا کمزور ہے خاک شفا کے سامنے، ہر دوا کمزور ہے خاک شفا کے سامنے. اور واسطہ ایسا کہ اطہر رد نہیں کرتا خدا، واسطہ ایسا کہ اطہر رد نہیں کرتا خدا. ہاتھ پھیلاتا ہوں میں بس فاطمہ کے سامنے. شکریہ. قبلہ مولانا اطہر کاظمی صاحب بہترین طرحِ سلام اور قطع پیش فرما رہے تھے. ان کے بعد اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں وہ رئیس خطابت بھی ہے اور رئیس فکر بھی ہے. قبلہ مولانا رئیس جارچوی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف اب میں کچھ بھی کہوں ان کے لیے لفظ کم ہیں، ان کی شخصیت بڑی ہے. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ ممدوح میں اپنا کلام پیش فرمائیں. اور انجم صاحب نے مجھے ایک اشارہ بھی کیا تھا کہ وہ بھی سلام ہے اس مسالمے کے تعلق سے چند جملے ضرور فرمائیں، کیونکہ یہ مسالمہ ایک تاریخ بن رہا ہے. ہمارے بر صغیر میں یہ روایت میرے خیال سے معانہ سے شروع ہوئی کہ سلام کی حفاظت کیسے کی جائے اور سلام پڑھا کیسے جائے اور سلام کہا کیسے جائے. تو میں گزارش کروں گا رئیس بھائی سے، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کرم فرما بھی ہیں اور میری قوم کے سرپرست بھی ہیں. میں گزارش کروں گا رئیس بھائی سے کلام پیش کرنے کے لیے اور چند جملوں کے لیے، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ استقبال آپ بآواز بلند درود کے ساتھ کیجیے. بسم اللہ. یہ بزم منعقد کی جا رہی ہے، اس کا تیسرا دور ہے، غالباً چوتھا دور ہے. اور یہ مسالمے کے لیے گویا اس عہد میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عہد میں ایک تو
محفلیں جو ہو رہی ہیں وہ بھی مصرے پر کم ہی ہو رہی ہیں. چہ جائے کہ سلام کی طرف کون متوجہ ہوگا. خدا نے یہ توفیق برادر عزیز انجم صاحب کو دی کہ اپنے والد کی برسی کی یہ شکل پیدا کی کہ اس میں سلام پڑھا جائے. یہ ایک نیا کام تھا اور یہ نئی چیز ہے. اور اس سال کا مصرع جو ہے وہ مصرع خدائے سخن کا مصرع ہے یا نہ خدائے سخن کا مصرع ہے. ایسے عظیم شاعر کا مصرع ہے کہ جس کے شاعری پر کوئی حرف نہیں رکھ سکتا. جہاں پر میر انیس رحمت اللہ علیہ، میں رحمت اللہ علیہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں چاہے وہ مرزا دبیر ہوں چاہے میر انیس ہوں، ان کو رحمت اللہ علیہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سب عارفوں کی صف میں آتے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ. یہ عرفان والے لوگ ہیں. جہاں جس لفظ کو استعمال کر دیا ہے وہاں پر اسی لفظ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. شبنم نے بھر دیے تھے، اب دیکھیں یہ زبان ہے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، کٹورے گلاب، اور گلاب کی شکل اور کٹوروں کا استعمال. یہ لگتا ہے کہ یہ شاعر اسی لیے پیدا کیا گیا تھا کہ صرف شاعری کرے. میر انیس، مرزا دبیر، یہ لوگ پیدا کیے گئے تھے صرف شاعری کے لیے، اور ان کا تشخص بھی وہی ہے. اب رہا یہ کہ بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں تو زبان سب کے پاس ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میر انیس کی زبان کو ہم لوگوں نے زباندہ نہیں بنایا، بلکہ جتنے عقلاء، جتنے پروفیسرز ہیں انہی نے تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچایا ہے ہم سب کو کہ میر انیس کی زبان دوسری زبان نہیں ہے. کوئی اور زبان ایسی زبان نہیں ہے جہاں پر جو لفظ، میں ایک بند پڑھتا ہوں، بھوکی، میر انیس رحمت اللہ علیہ کا بند ہے، اور اس کی رعایتیں ملاحظہ فرمائیے گا زبانی لسانی، کہ بھوکی علی کے وقت سے تھی تیغ شعلہ ور. بھوکی سوار کا تنوع دیکھنے کے قابل ہے کہ میں اسی لہجے میں بول رہا ہوں کہ بھوکی علی کے وقت سے تھی تیغ شعلہ ور، دشمن ملا تو پھاگ گئی صورت شکر. انداز دیکھیں، بھوکی علی کے وقت سے تھی تیغ شعلہ ور، دشمن ملا تو پھاگ گئی صورت شکر، مصری ملا تو اس کو چبایا کرر کرر. ایک صلوات پڑھے محمد والے. بھوکی علی کے وقت سے تھی، یہ زبان کا تنوع ملاحظہ فرمائے اور زبان کا اٹھان ملاحظہ فرمائے، زبان کا زیر و بم ملاحظہ فرمائے، زبان کی تحقیق ملاحظہ فرمائے کہ بھوکی علی کے وقت سے تھی تیغ شعلہ ور، دشمن ملا تو پھاگ گئی صورت شکر، مصری ملا تو اس کو چبایا کرر کرر. مصری ایسی چبائی جاتی ہے، مصری جب آپ چبائیں گے تو یہ آواز پیدا ہوگی. مصری ملا تو اس کو چبایا کرر کرر، اور چاٹا عراق والوں کو تریاق جان کر. یہ زبان میں لائے فرمائے، تریاق چاٹا جاتا ہے. یہ دیکھیں، چاٹا عراق والوں کو شور بھائی، چاٹا عراق والوں کو تریاق جان کر. پھر چاروں مصرے پڑھ رہا ہوں اور پھر بیت پڑھوں گا تاکہ زبان کا احساس رہے کہ میر انیس کے لیے زبان مخصوص ہے. اردو زبان کے سب سے مضبوط پلر کو میر انیس کہتے ہیں. نہ ماضی میں ہے، مستقبل میں خدا کوئی پیدا کر دے ہم اس سے انکار نہیں کرتے، مگر فی الحال جتنے بھی آئے وہ اس برگد کے نیچے تھے، برگد ان کے پیچھے نہ تھا. تو بھوکی علی کے وقت سے تھی تیغ شعلہ ور، دشمن ملا تو پھاگ گئی صورت شکر، مصری ملا تو اس کو چبایا کرر کرر، چاٹا عراق والوں کو تریاق جان کر. شامی کا دل، شامی کا دل کباب کے مانند کھا گئی. یہ زبان ہے، اسی کو زبان کہتے ہیں.
शामिल का दिल कबाब के मानिंद खा गई और रूमी को मस्तगी की तरह से फका गई। रूमी मस्तगी फाकी जाती है, ये जबान है। और जबान का तनव्वो, जबान का ज़ेरो बम, जबान की चाशनी को महसूस करना है तो अमीर अनीस की शायरी पढ़े। जब हमने ज़ाकरी शुरू की, मुताजिद हुआ, जब ज़ाकरी शुरू की तो एक बुजुर्ग खतीब ने हमें मशवरा दिया कि बेटा मीर अनीस की जिल्दों को चाट लो, वाह चाट लो, क्या फिर जबान का लुत्फ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, अब देखें आज कहते में जरा सा झिझक सी भी है मगर नहीं भी, तो हमने मीर अनीस के मरसियों को मुस्तकिल पढ़ा और आज भी पढ़ते हैं। और जब शेर कहने बैठते हैं, हम खुद मरसिया कहते हैं। 10 मरसियों किताब कर्ज मोहब्बत के नाम से हमारी शाये हुई, जिसमें पहला मरसिया अजान है, उन्मानती मरसिये हैं। पहला मरसिया अजान है, उसके 100 बंद का मरसिया है वो। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने ये तौफीक करामत की, उसका एहसान है। मगर इन्हीं बुजुर्गों को पढ़ पढ़ के मिली है, खुद नहीं आई है। और आज भी ये जानते हैं कि कुछ नहीं है, संगे राह है, रेज़े दरवाजे हैदर कर्रार हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये मैंने ज़बान के एतबार से आपकी खिदमत में अर्ज किया। और फिर मैं अर्ज करता हूं कि एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, असमें जो वो उसका कलीमुद्दीन का वो जो आपने जो मकाला लिखा, आपने जो किताब लिखी है, उसने मरसिये के खिलाफ लिखा था, मरसिये के खिलाफ बयान दिया था। और उससे पहले भी एक शायर ने कहा था, एक नाकिद ने ये बात कही थी कि मरसिया, बिगड़ा शायर मरसिया कहता है, मगर एक ख्याल रहे, गजल का आहंग, यास का तनव्वो, 4 चीजें गजल में होती हैं और वो चारों की चारों मरसिये में शामिल हैं। चारों की चारों वो मरसिये में शामिल है, मरसिये में आती हैं, मरसिये में बयान करती है। चुनाचे मीर अनीस एक जगह फरमाते हैं कि एक गुल पा या 1000 तरह की बहार है। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए फरमाते हैं कि एक गुल पा या 1000 तरह की बहार है, चेहरा न कहिए कुदरत परवरदिगार है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ख्याल हो गया। और ये भी ख्याल रहे कि हम सुखन फहम है, गालिब के तरफदार नहीं। हम सुखन फहम है, गालिब के तरफदार नहीं। तरफदारी इसलिए करते हैं कि वो ऐसे थे कि उनकी तरफदारी की जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये देखिए, ये तो कुछ शेर हैं, सुना दें अगर इजाजत हो तो। मतला सादा सा है कि रख दिए ऐसे चरागे इश्क लाके सामने, रख दिए ऐसे चरागे इश्क लाके सामने, मुस्तकिल रोशन है ठहरे हैं हवा के सामने। मुस्तकिल रोशन है ठहरे हैं हवा के सामने। हुब्बे अहले बैत से बढ़कर कोई दौलत नहीं, दौलतें सब हेच हैं अश्के अज़ा के सामने। अब शेर समात फरमाए, दौलतें सब हेच हैं अश्के अज़ा के सामने। कि अज़्म मीसम जुल्म की दुनिया को एक चैलेंज है। अज़्म मीसम, अज़्म मीसम जुल्म की दुनिया को एक चैलेंज है, एक चरागे इश्क रोशन है हवा के सामने। अज़्म मीसम जुल्म की दुनिया को एक चैलेंज है, एक चरागे इश्क रोशन है हवा के सामने। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक चरागे इश्क रोशन है हवा के सामने और आफताबे दीनो दुनिया हैदरे कर्रार हैं। आफताबे, दूसरा मिसरा हाजिर कर रहा हूं कि आफताबे दीनो दुनिया हैदरे कर्रार हैं। क्या है बेचारे सितारे मुर्तजा के सामने। आफताबे दीनो दुनिया हैदरे कर्रार हैं, क्या है बेचारे सितारे मुर्तजा के सामने।
ذوالفقار ایک ہاتھ میں، ایک میں رضائے رب کی ڈھال. ذوالفقار ایک ہاتھ میں، ایک میں رضائے رب کی ڈھال. لاپتہ سارے جمع ہیں لافتہ کے سامنے. لاپتہ سارے جمع ہیں لافتہ کے سامنے. اور مولا فرمایا شعر حاضر ہے کہ عقل کہتی ہے کہ اٹھ جا اور در جنت پا جا. عقل کہتی ہے کہ اٹھ جا اور در جنت پا چل. عقل کہتی ہے کہ اٹھ جا اور در جنت پا چل. عشق کہتا ہے ٹھہر جا کربلا کے سامنے. عقل کہتی ہے کہ اٹھ جا اور در جنت پا چل. عشق کہتا ہے ٹھہر جا کربلا کے سامنے. عشق کہتا ہے ٹھہر جا. اور ایک بچے کا تبسم، ایک بوڑھے کا شباب. ایک بچے کا تبسم، ایک بوڑھے کا شباب. جرأتیں حیران ہیں عزم بقا کے سامنے. جرأتیں حیران ہیں عزم بقا کے سامنے. سید سجاد کا خطبہ سرے دربار شام. سید سجاد کا خطبہ سرے دربار شام. رو پڑی طاقت مریض کربلا کے سامنے. رو پڑی طاقت مریض کربلا کے سامنے. بڑا ہی محاکاتی قسم کا مفہوم، بہت پرانا ہے مگر ایک لفظ کے ساتھ اس کو نیا کیا گیا، کرنے کی کوشش کی ہے. میں شعر حاضر کر رہا ہوں کہ پشت پر شبیر سجدے میں رسول اللہ ہیں. پشت پر شبیر سجدے میں رسول اللہ ہیں. ہے یقیناً کوئی منصوبہ خدا کے سامنے. پشت پر شبیر سجدے میں رسول اللہ ہے یقیناً کوئی منصوبہ خدا کے سامنے. ہے یقیناً کوئی منصوبہ خدا کے سامنے. اور سجدہ شبیر ہے محراب خنجر میں ادا. سجدہ شبیر ہے محراب خنجر میں ادا. سرخ روح ہے اب عبادت بھی خدا کے سامنے. سرخ روح ہے اب عبادت بھی خدا کے سامنے. مولا فرمائے کہ ہاتھ اٹھا کر ایک دن غرق دعا ہو جائیے. کیا کہنے واہ. ہاتھ اٹھا کر ایک دن غرق دعا ہو جائیے. مدعا کچھ بھی نہیں حرف دعا کے سامنے. ہاتھ اٹھا کر ایک دن غرق دعا ہو جائیے. مدعا کچھ بھی نہیں حرف دعا کے سامنے. اور بزدلی اشک ندامت میں ہوئی جاتی ہے غرق. کیا کہنے واہ. بزدلی اشک ندامت میں ہوئی جاتی ہے غرق. اور اصغر مسکراتے ہیں قضا کے سامنے. بزدلی اشک ندامت میں ہوئی جاتی ہے غرق. اور اصغر مسکراتے ہیں قضا کے سامنے. سبحان اللہ سبحان. اور اصغر ڈھانک لے گی رحمت داور عزاداروں کے سر. کیا کہنے واہ. ڈھانک لے گی رحمت داور. ڈھانک لے گی رحمت داور عزاداروں کے سر. فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. فاطمہ جب بال کھولیں گی. اور شعر حاضر ہے کہ رحمت باری کو بھی ایک وجہ سا آنے لگا. رحمت باری کو بھی ایک وجہ سا آنے لگا. کیا رکھا رومال میں زہرا نے لا کے سامنے. رحمت باری کو بھی ایک وجہ سا آنے لگا. کیا رکھا رومال میں زہرا نے لا کے سامنے. اور ہمت شبیر کی رکھ لاج پروردگار اصغر بے شیر ہے تیر جفا کے سامنے. ہمت شبیر کی رکھ لاج پروردگار اصغر بے شیر ہے تیر جفا کے سامنے. ساقی کوثر کا بیٹا اور پانی کا سوال.
ساقی کوثر کا بیٹا اور پانی کا سوال مرحلہ سنگین ہے شاہ خدا کے سامنے. صرف مقتل ہی نہیں عالم کو سکتا ہے رئیس. صرف مقتل ہی نہیں عالم کو سکتا ہے رئیس. اور شہادت مسکراتی ہے قضا کے سامنے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب رئیس جارٹوی صاحب بہترین عالم، بہترین شاعر، بہترین ذاکر. انیس کے سلسلے میں جو انہوں نے گفتگو کی بہت عالمانہ گفتگو، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جو بند انہوں نے پڑھا وہ فرزدق ہند شمیم امروی کا ہے. اور وہ شمیم امروی صاحب ظاہر ہے کہ انیس سے ہی انہوں نے فیض حاصل کیا. جب شاگرد کی زبان یہ ہو تو استاد کی زبان کیا ہوگی اندازہ کر سکتے ہیں آپ. تو جو انہوں نے بند پڑھا وہ اتفاق ہوتا ہے. کبھی کبھی میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں جب بہت سے بند ہوتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کس کا تھا وہ کس کا تھا. اب کیونکہ میرا تعلق امروہہ سے ہے اور فرزدق ہند شمیم امروی ہمارے یہاں کے استاد شاعر، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کا تحفظ کروں، ان کے بند کا بھی تحفظ کروں. معافی چاہتا ہوں رئیس بھائی. اور یہ بہت اچھا ہوا کہ ان کا بھی کلام اس میں آیا. آفتاب دین و دنیا حیدر کرار ہیں، کیا ہیں بیچارے ستارے مرتضیٰ کے سامنے. رئیس صاحب نے بہترین شعر مولا کی بارگاہ میں پیش کیے. سلام کے حوالے سے انیس نے کہا تھا کہ حسین اور طلب آپ اے معاذ اللہ، حسین اور طلب آپ اے معاذ اللہ، تمام کرتے تھے حجت سوال آپ نہ تھا. انیس کی زبان نہ جانے برق کی چشمک تھی یا شرر کی لپک، ذرا جو آنکھ جھپک کر کھلی شباب نہ تھا. نہ جانے برق کی چشمک تھی یا شرر کی لپک، ذرا جو آنکھ جھپک کر کھلی شباب نہ تھا. انیس عمر بسر کر دے خاکساری میں، کہے نہ کوئی غلام ابو طراب. سبحان اللہ. انیس عمر بسر کر دے خاکساری میں، کہے نہ کوئی غلام ابو طراب نہ تھا. یا جس مصرے پر انیس کے یہ چل رہا ہے اس کا یہ مقطع انیس کا کہ فصل پیری میں ہوس دنیا کی توبہ کر انیس. فصل پیری میں ہوس دنیا کی توبہ کر انیس، حشر میں کس منہ سے جائے گا خدا کے سامنے. تو انیس کی عظمت کا تو بہرحال پوری دنیا اعتراف کرتی ہے اور ان سے تمام اردو ادب نے زبان سیکھی ہے. کسی ایک نے نہیں، پورے اردو ادب نے انیس و دبیر سے زبان سیکھی. آئیے جناب رئیس جارٹوی صاحب کے بعد اب گزارش کریں مولانا عروج الحسن میثم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا کلام، اپنا سلام پیش فرمائیں. نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں قبلہ مولانا عروج الحسن میثم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں، اور آپ سے گزارش کروں گا ان کے استقبال کے لیے درود کے ساتھ ان کا استقبال فرمائیں. قبلہ مولانا عروج الحسن صاحب میثم سماعت فرمائیں. حضرات، یہ میرا پہلا اتفاق ہے زندگی میں کہ اسٹیج پر بحیثیت شاعر کے مجھے مدعو کیا گیا. میں نے کبھی محفلوں میں، عوامی محفلوں میں اشعار نہیں سنائے، اور میں مشاق شاعر بھی نہیں ہوں. قم طالب علمی کے زمانے میں کہہ دیتے تھے کبھی کبھی، بہت سے گواہ یہاں قم کے موجود ہیں. بہرحال بغیر کسی تمہید کے عنوان جو اس مسالمے کا تھا وہ مسالمہ فاطمیہ، تو نسبت جو صدیقہ سے تھی میرا ذہن وہیں پر رک گیا. تو میں نے اشعار دوسرے مضامین اس میں نظم نہیں کیے، جبکہ بہت سے اشعار ناپختہ لکھے تھے، لیکن ان کو پڑھوں گا بھی نہیں، اور چند اشعار ہو گئے ہیں تو ملاحظہ ہو.
اتنے بڑے بڑے اساتذہ فن، وحشت بھی ہوتی ہے کہ ان کے بعد میں پڑھ رہا ہوں، جسارت بھی ہے، تو یہ توفیق اجباری ہے، خود اختیاری نہیں تھی، اور تھوڑا سا فخر بھی ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے اساتذہ کے بعد میرا نمبر آنے لگا، تو قدر کیجئے آپ لوگ میری۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ علماء کی شاعری بھی سنی، ذاکرین کی بھی اور اساتذہ کی بھی۔ 4 مصرے ہیں، مصرے بہت سے ٹکرائے ہیں، سبھی کے سبھی سے، نہیں تو کسی نہ کسی سے۔ میرا بھی ایک مصرع کہیں ٹکرا گیا، بہرحال تو وہ 4 ہی مصر کہے تھے، اس کو تبدیل بھی کرنا ممکن نہیں تھا۔ ملاحظہ ہو، اصل کمال منصب پروردگار ہے، اصل کمال منصب پروردگار ہے، وجہ بقائے عالم ناپائیدار ہے۔ ملاحظہ ہو ماشاءاللہ، تتابع اضافات، تھوڑی کچھ حوزوی مجبوریاں ہیں اور عادتیں ہیں، تو یہاں تو آدھے سامعین تو ماشاءاللہ حوزوی ہیں۔ اصل کمال منصب پروردگار ہے، وجہ بقائے عالم ناپائیدار ہے، میسم ہے فاطمہ کی یہ ادنا سی ایک جھلک، میسم ہے فاطمہ کی یہ ادنا سی ایک جھلک، پیغمبری صفات کی آئینہ دھار ہے۔ چند اشعار، ہاں اس مصرے میں جو کچھ پہلو تشنا تھے، اس لیے میں نے یہ اس کے ساتھ لگایا تضمین کے طور پہ کہ میسم ہے فاطمہ کی یہ ادنا سی ایک جھلک، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، یعنی یہی سب کچھ نہیں ہے صدیقہ، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ ملاحظہ ہو چند اشعار روانی سے، وقت نہیں لوں گا، ابھی ماشاءاللہ 2 بزرگ اور موجود ہیں، ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ دے سکا باطل کبھی دھوکا نہ آ کے سامنے، دے سکا باطل کبھی دھوکا نہ آ کے سامنے، حق نمایاں ہی رہا حق آشنا کے سامنے، دے سکا باطل کبھی دھوکا نہ آ کے سامنے، حق نمایاں ہی رہا حق آشنا کے سامنے، فاطمہ سے کربلا تک، کربلا سے آج تک۔ میں نے عرض کیا میں کوئی مشاق شاعر نہیں ہوں، تو آپ حضرات بس مفہوم پہ توجہ کریں، شاعری کے عیوب ہوں گے۔ فاطمہ سے کربلا تک، کربلا سے آج تک، ہم جلاتے ہی رہے شمعیں ہوا کے سامنے، فاطمہ سے کربلا تک، کربلا سے آج تک، ہم جلاتے ہی رہے شمعیں ہوا کے سامنے۔ ملاحظہ ہو بہت آسان زبان میں، دے رہی ہیں فاطمہ خطبہ علی خاموش ہیں، کیا مصرع ہے؟ دے رہی ہیں فاطمہ خطبہ علی ملاحظہ ہو، اساتذہ تھے تو اصلاح چاہیے، کوئی توجہ کہنا جسارت ہے، اصلاح چاہیے اساتذہ سے۔ دے رہی ہیں فاطمہ خطبہ علی خاموش ہیں، دے رہی ہیں فاطمہ خطبہ
علی خاموش ہیں، یہ بلاغت نقطۂ زیرین با کے سامنے دے رہی ہیں دے رہی ہیں فاطمہ خطبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی خاموش ہیں، یہ بلاغت نقطۂ زیرین با کے سامنے. آدم و اولاد آدم میں کوئی ہمسر نہیں. آدم و اولاد آدم میں کوئی ہمسر نہیں. آدم و اولاد آدم میں کوئی ہمسر نہیں. کون کف زہرا ہو نفس خدا کے سامنے. آدم و اولاد آدم میں کوئی ہمسر نہیں. کون کف زہرا ہو نفس خدا کے سامنے. یہ شعر ملاحظہ ہو اگر مفہوم نارسا نہ ہو. لامکاں سے لینے تحفہ تیرے نور پاک کا. لامکاں سے لینے تحفہ تیرے نور پاک کا. تیرے نور پاک کا. ہاتھ پھیلائے محمد ہیں خدا کے سامنے. لامکاں سے لینے تحفہ تیرے نور پاک کا. ہاتھ پھیلائے محمد ہیں خدا کے سامنے. جی لامکاں سے لینے تحفہ. جی وہی میں نے کہا کہ حوزوی ہونے کا کچھ فائدہ ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد. ملاحظہ ہو آسیہ ساراؤ مریم سب ہیں کامل بیویاں. رعایت عصمت کبریٰ کی منزلت بھی پیش نظر ہے اور ان مقدس بیویوں کی منزلت بھی، اس کا بھی تحفظ ضروری ہے. مؤذنوں میں اکثر حفظ مراتب نہیں رہ جاتا اور یہ اہل منبر یعنی ہم ہی لوگوں کی کوتاہیاں ہیں، سب کی نہیں تو بعض کی. اس لیے مشکل ہوتا ہے کئی کا نام صاحبان فضیلت کا ایک ساتھ لینا. آسیہ ساراؤ مریم سب ہیں کامل بیویاں. ملاحظہ ہو سرور بھائی. آسیہ ساراؤ مریم سب ہیں کامل بیویاں. سیدہ پھر بھی نہیں ہے فاطمہ کے سامنے. آسیہ ساراؤ مریم سب ہیں کامل بیویاں. سیدہ پھر بھی نہیں ہے فاطمہ کے سامنے. ایک اور صلوات پڑھ دیں. میں مجلس پڑھا ہوتا تو اس صلوات پہ ٹوکتا کہ یہ ہلکی ہے. بہرحال عصمت کبریٰ کی بارگاہ میں صلوات. جی بہرحال ایک آدھ اور حضوی لہجے کے شعر سن لیجئے. راز پنہان شب معراج ہے تیرا ظہور. واہ واہ کیا مصرع ہے جملہ. واہ واہ واہ. آداب ڈاکٹر صاحب. راز پنہان شب معراج ہے تیرا ظہور. کلیم صاحب ملاحظہ ہو. راز پنہان شب معراج ہے تیرا ظہور. عقل حیراں ہے حجاب کبریاء کے سامنے. بی بی کا لقب ماشاءاللہ جانتا ہے اہل علم ہے حجاب اللہ. راز پنہان شب معراج ہے تیرا ظہور. عقل حیراں ہے حجاب کبریاء کے سامنے. بس ایک دو شعر اور سن لیں. پوشش کعبہ کی حرمت تیرے پردے پر نثار. میرے ہم نام صاحب
मुलाजा हो। हाँ, दो एक रुख से एक हम नाम है, दूसरे रुख से दूसरे हम नाम। तो तखल्लुस हम मक्ता हमने कहा ही नहीं है। मक्ता इसीलिए कहा ही नहीं है कि आप हमें शायर न समझ, लेकिन एक सलावात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पोशिश काबा की हुर्मत तेरे पर्दे पर निसार, पोशिश काबा की हुर्मत तेरे पर्दे पर निसार, कहकशां क्या नूरे पैबंदे रिदा के सामने। पोशिश काबा सनद है आपकी दाद। पोशिश काबा की हुर्मत तेरे पर्दे पर निसार, कहकशां क्या नूरे पैबंदे रिदा के सामने। ये भी एक थोड़ा गाढ़ा सा शेर मुलाजा फरमा लें। तेरी इम्जा, अब मेरे दूसरे हम नाम मुलाजा हो। तेरी इम्जा शर्त है तकमील इज़्नुल्लाह की। तेरी इम्जा शर्त है, तेरी इम्जा शर्त है तकमील इज़्नुल्लाह की। मौत भी रुक जाए गर तू हो क़ज़ा के सामने। तेरी इम्जा शर्त है तकमील इज़्नुल्लाह की। मौत भी रुक जाए गर तू हो क़ज़ा के सामने। एक सलावात पढ़ दें बस, ये आखिरी दो शेर, और एक बुलंद आवाज से एक सलावात पढ़ना। तज़मीन का ये पहलू मुख्तलिफ पैरायों में बहुत से लोगों ने नज़म किया, मैं भी बदल नहीं सका। एक महशर और बपा हो जाएगा, एक महशर और सरे महशर बपा हो जाएगा। एक महशर और सरे महशर बपा हो जाएगा। फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने। बस एक शेर और बस महसूस अगर करें और बात तमाम है। ये मुसीबत ही नहीं है इम्तिहाने सब्र भी, ये मुसीबत ही नहीं है इम्तिहाने सब्र भी। हद के हुर्मत फातिमा की मुर्तज़ा के सामने। ये मुसीबत ही नहीं है इम्तिहाने सब्र भी। हद के हुर्मत फातिमा की मुर्तज़ा के सामने। शुक्रिया समात का। क़िबला मौलाना उरूजुल हसन साहब मीसम। फातिमा से करबला तक, करबला से आज तक हम जलाते ही रहे शम्मे हवा के सामने। इनके मुरस्सा कलाम के बाद अब हमारे बहुत मोहतरम दोस्त, आलिम, फाजिल, मुमताज़ शख्सियत मौलाना मुमताज़ अली साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। बड़े बरजस्ता जुमले अदा करने वाली शख्सियत, बहुत मुनासिबत के साथ मजाक भी करते हैं, और इनके मजाक में जो अदब होता है और अदब में जो मजाक होता है उसकी भी इनफरादियत है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुमताज़ भाई से कि अपने कलाम से हमें नवाजें। मुसालमे का मौका मजाक का नहीं है। नहीं, इनका इस्तकबाल नहीं हुआ, दुरूद के साथ इस्तकबाल हो गया। उठ के जाना बता रहा है कि लोग सुनने को आमादा नहीं है। वही तबर्रुक है नहीं तो जाने के नबी बहुत सी बातें आई, नसर में भी नज़्म में भी। चूँकि बेरनीस का मिसरा था, लिहाजा उन पर भी अच्छी गुफ्तगू हुई और बहुत कुछ हमको तो सीखने को मिला। हमारे ये बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं यहाँ बहुत सारे, उन्होंने देखा भी होगा और सुना भी होगा। मेरे उस्ताद थे मौलाना इब्न हसन साहब नौनहरवी, देखा भी सुना भी होगा।
ایک شخصیت تھی، وہ اچھا بولتے تھے تو نثر میں نظم بولتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ کیسے اتنی اچھی اردو بولتے ہیں آپ؟ کہنے لگے میاں میرنیس کو پڑھنے سے. پھر ایک مصرع پڑھا انہوں نے، میں اس کے معنی اس وقت تک نہیں جانتا تھا. اچھا بیٹھے بیٹھے پڑھنے لگتے تھے وہ مصرے اور اشعار میرنیس کے مرثیے کے. ایک مصرع پڑھا انہوں نے کہا اس کا مطلب بتاؤ مجھے. انہوں نے کہا کہ وہ لوزعی کہ جس کی فصاحت دلوں کو بھائے، وہ لوزعی کہ جس کی فصاحت دلوں کو بھائے. ہم سے کہنے لوزعی کے معنی بتا، تو میں تو چپ گنگ ہو رہ گیا. کہنے یہی معنی ہے اس کے، جس کی فصاحت دلوں کو بھائے اس کو لوزعی کہتے ہیں. بہرحال بڑے بڑے اساتذہ ان سے استفادہ کیا کرتے تھے. کیا کہنا ہے، کیا انہوں نے زانو ادب طے کیا مگر وہ بات حاصل نہ کر سکے. شاعری کا شوق تو تھا مگر جب دوست احباب سب آگے نکل گئے تو ہم گرد کارواں بن کے رہ گئے. ہم لوگ کا امتحان لینے کے لیے نہیں جناب، آپ حضرات ماشاءاللہ شعر کہتے ہیں. بہرحال بہت جلدی جی انما کے سامنے، نحل عطا کے سامنے، انما کے سامنے، نحل عطا کے سامنے، اگر مصرع چھوٹا ہوئے ٹھیک کر لیجئے گا آپ لوگ نے. کیسے ٹھہرے کوئی آیات خدا کے سامنے، اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ تم چلتے رہو، دوسروں کی کیا ضرورت قل کفا کے سامنے. اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ تم چلتے رہو، دوسروں کی کیا ضرورت قل کفا کے سامنے. ایک سجدے سے تیرے مٹی کی عظمت بڑھ گئی. بھائی کیا کہنا ہے، ایک سجدے سے تیرے مٹی کی عظمت بڑھ گئی، مٹی کی عظمت بڑھ گئی، ساری دنیا پست ہے کرب و بلا کے سامنے. ساری دنیا پست ہے کرب و بلا کے سامنے. شہ اگر دے دیں اجازت بولے عباس جری، شہ اگر دے دیں اجازت بولے عباس جری، خون کا دریا بہا دوں علقمہ کے سامنے. اور مصرع تو سب کا ٹکرا گیا اور ہے بھی، اور اس کے آگے کیا کوئی کہے گا کہ حشر میں ایک اور بھی محشر وفا ہو جائے گا. حشر میں ایک اور بھی محشر وفا ہو جائے گا. فاطمہ جب بال کھولیں گی، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے ساتھ. بے کسی سے ماں تو بس فریاد کرتی رہ گئی. بے کسی سے ماں تو بس فریاد کرتی رہ گئی، شمر کا خنجر چلا ہے سیدہ کے سامنے. کشتی اسلام کا لنگر حسین ابن علی، پورا طوفان بلا ہے نا خدا کے سامنے. دور تک پھیلی ہوئی ہے وسعت آب فرات، دور تک پھیلی ہوئی ہے وسعت آب فرات. ایک بچہ جاں بلب ہے علقمہ کے سامنے. ایک بچہ جاں بلب ہے علقمہ کے سامنے. آنسوؤں کی قیمتیں دنیا میں کیا سمجھے کوئی، بے بہا حشر میں یہ سیدہ کے سامنے. سبحان اللہ. بہترین سلام، عقیدت سے بھرا ہوا سلام مولانا ممتاز علی صاحب نے پیش کیا. اور اب آخر میں صدر علی قدر قبلہ مولانا سید شمشاد احمد صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے ارشاد عالیہ سے، اپنے خطبے سے ہمیں نوازیں گے، دعائیہ کلمات سے نوازیں گے. میری گزارش ہے قبلہ و کعبہ سے اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے صدر علی قدر کا استقبال کیجئے بآواز بلند درود کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد. حاضرین بزم مسالمہ السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت ہی
بہترین اشعار سے ہم آپ سب مستفیض ہوئے اور بڑے معیاری شعراء نے کلام پیش کیا ہے. اب زیادہ سما خراشی کی ضرورت نہیں ہے. بس میں اتنا کہوں گا کہ شاعر کا مقام کیا ہوتا ہے. تو مجھے ایسے موقع پر ہمارے آپ کے چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی جو مصروں میں ہے. ہمارے آپ کے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من انشا فینا بیتن فلہو فی الجنت بیتن. جو ہم آل محمد کی شان میں ایک شعر لکھ دے فلہو فی الجنت بیتن تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار ہو جاتا ہے. آپ صلوات اب بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. شاعر کا کیا مرتبہ ہے. دیکھیے آپ نے سب فضائل سنے. اب وہ چاہے میر انیس ہوں، میر دبیر ہوں، منیس ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اہل بیت سے جڑا ہوا شاعر ہے اس کا بغل ایک مقام ہوتا ہے. اب چونکہ انیس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا تو آپ کے پڑوس میں ہی میرٹھ ہے، چونکہ یہ معانہ جو ہے میرٹھ میں ہی ہے اور 20 سال پہلے کی بات ہے. ماشاءاللہ بہترین ادبی ماحول ہے میرٹھ میں. تو ایک دفعہ میں وہاں پہنچا تھا تو کچھ بزرگ شعراء تھے، ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے میر انیس کے لیے بتایا کہ وہ فیض آباد کے تھے، ہم سے بہت بزرگ، میرے باپ دادا کی عمر کے ہوں گے. انہوں نے بتایا اب وہ لکھنؤ میں رہائش گاہ اس لیے اختیار کی کہ اردو پر سے عقل ہوتا رہے. دیکھیے لکھنؤ کی قدر و قیمت ان کی نظر میں. اب وہاں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کلام تو پڑھا جاتا ہے، کوئی قافیہ رہ جاتا ہے. تو ایک زمین تھی اور وہ یہ کہ شمشیر ہوا پر تقدیر ہوا پر، یہ والی زمین تھی. اب انہوں نے پڑھ دیا، جیسے ہی اترنے لگے، کیا ان کا حافظہ تھا میرے نیز کا، کیا حاضر دماغی تھی. ممبر سے اترنے لگے تو نیچے سے کچھ جوانوں نے کہا ایک قافیہ تو چھوڑ دیا آپ نے، ذرا ہمشیر ہوا پر دکھا دیجئے. سنیے، ہمشیر ہوا پر دکھا دیجئے. فوراً واپس بیٹھ گئے. وہ یہ نے کہا کہ رکو مجھے لکھنے دو، کہنے دو. کیا حاضر دماغی تھی. فوراً ممبر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا کہ سنیے، لہرانے سے زلفوں کے جو کھل جاتے تھے چہرے، ہوتی تھی خفا شاہ کی ہمشیر ہوا پر، ہوتی تھی خفا شاہ کی ہمشیر ہوا پر. تو ایسی شخصیات بہرحال، اور جو کچھ کہا گیا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، زیادہ بولوں گا نہیں، کہ ہم کو میر انیس کے مرثیوں نے بولنا بھی سکھایا، تہذیب بھی سکھائی، اردو ادب سے بھی نوازا. سب ہمارے علماء احباب بیٹھے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں اردو زبان. تو بہرحال میں کسی پر نکتہ چینی نہیں کرتا. دیکھیے اگر معاشرے کو گلدستہ بنانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں. ہم اپنی اصلاح اپنی جگہ کریں گے تو پورے معاشرے کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی. بس صلوات پڑھ دیے اور چند اشعار میں سنا دوں اور اس کے بعد دعائیہ فقرے. بس اب میرے بات کوئی اور نہیں ہے، میں کھڑا ہو جاؤں گا دعا کرا دوں گا بس، اس لیے اب گھبرائیے گا نہیں. صلوات سے سہارا دے تو شروع کر دوں. اب مصرع تو آئی ہے ذہن میں آپ کے، قطع والا، تو اسی پہ سنیے 2 قطع. ہاں وہ تو یاد ہے سب کو، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. مولانا فرمائیے، قربان جس پہ رحمت پروردگار ہے، قربان جس پہ رحمت پروردگار ہے، صحن شرف میں باعث صد افتخار ہے. صحن شرف میں باعث صد افتخار ہے. تعظیم جس کی کرتے تھے اٹھ اٹھ کے مصطفیٰ، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. اب حالات کے تناظر میں سوچ رہا ہوں اسی مصرع پر 4 مصرع پڑھ دوں. سارے جہاں میں پھیلا ہوا انتشار ہے. خبریں نہیں سن رہے ہیں کیا؟ سارے جہاں میں پھیلا ہوا انتشار ہے، سب کو نظام عدل کا اب انتظار ہے.
سب کو نظام عادل کا اب انتظار ہے، حد پار کر دی ظلم و ستم نے جہان میں، بے چین انتقام کو اب ذوالفقار ہے۔ جلدی سے پڑھ دیتا تو آپ داد دے دیتے، خستہ نہ ہوں، سارے مضمون مسالمہ کی تھکن جو مجھ پر نہ اتاریے۔ بس دیکھیے ساری رات میں نے ساتھ دیا کہ نہیں آپ کا؟ وہ ذرا دیر کو میں چلا گیا تو پھر آ گیا۔ سلوات پڑھیے تو میں کچھ اشعار اس پہ سنا دوں۔ لشکر الفاظ ہیں مدحت سرا کے سامنے، لشکر الفاظ ہیں مدحت سرا کے سامنے، مسکراتے ہیں ہنسی فکر رسا کے سامنے، مسکراتے ہیں ہنسی فکر رسا کے سامنے، رک نہیں سکتے اندھیرے کربلا کے سامنے، شمع حق روشن ہے طوفانی ہوا کے سامنے، شمع حق روشن ہے طوفانی ہوا کے سامنے، اور سب اندھیروں کے بسیرے کل عدم ہو جائیں گے۔ شک نہ کیجئے، یہ وقت جو بتا رہا ہوں بہت نزدیک ہے انشاءاللہ۔ سب اندھیروں کے بسیرے کل عدم ہو جائیں گے، ظلمتیں کیا ہیں بھلا شمس الضحیٰ کے سامنے، ظلمتیں کیا ہیں بھلا شمس الضحیٰ کے سامنے۔ ملاحظہ کیجئے کہ سحر ہو جادو ہو یا اشرار انس و جن کوئی، سحر ہو جادو ہو، سحر نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، آنکھوں سے نہ ڈانٹیے، سحر ہو جادو ہو یا اشرار انس و جن کوئی، رک نہیں سکتا جلال فاطمہ کے سامنے، رک نہیں سکتا جلال فاطمہ کے سامنے۔ دامن عالم نبی تک گندگی کیا آئے گی، دامن آل نبی تک گندگی کیا آئے گی، رجس آ سکتا نہیں جب انما کے سامنے، رجس آ سکتا نہیں جب انما کے سامنے۔ دل جھکائیں گے وہ کیسے آل اطہر کی طرف، دل جھکائیں گے وہ کیسے آل اطہر کی طرف، جو ملوث ہیں گناہوں میں خدا کے سامنے، جو ملوث ہیں گناہوں میں خدا کے سامنے۔ اور یہ ملاحظہ کر لیجئے، فاطمہ کا باپ ہو شوہر ہو یا اولاد ہو، فاطمہ کا باپ ہو شوہر ہو یا اولاد ہو، آئینہ ہے سب صفات کبریا کے سامنے۔ آپ کی خاموشی نے کھانسی اٹھا دی، سارا سہارا دیے تو میں 2 شعر پڑھ دوں۔ آئینے میں سب صفات کبریا کے سامنے، پورے قد سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے تعظیماً نبی، پورے قد سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے تعظیماً نبی، فاطمہ آتی تھی جب بھی مصطفیٰ کے سامنے، فاطمہ آتی تھی جب بھی مصطفیٰ کے سامنے۔ کیا تقابل کوئی عورت کر سکے گی سوچئے، کیا تقابل کوئی عورت کر سکے گی سوچئے، سرنگو مریم ہے خود جب سیدہ کے سامنے، سرنگو مریم ہے جب خود سیدہ کے سامنے۔ اب چلیے وہ کٹے ہوں، دیکھیے مولا عباس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، جناب زینب کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، اس کے تناظر میں ہے یہ ملاحظہ کیجئے کہ وہ کٹے ہوں یا بندھے ہوں ہاتھ مل جاتی ہے بھیک، وہ کٹے ہوں یا بندھے ہوں ہاتھ مل جاتی ہے بھیک، ہاتھ پھیلاتے ہیں جب دستے عطا کے سامنے، ہاتھ پھیلاتے ہیں جب دستے عطا کے سامنے۔ بس ہو گیا، سب سنا دیا میں نے، 1-2 شعر رہ گئے، سن لیجئے کہ جب اٹھایا تیر اصغر پر چلانے کے لیے، جب اٹھایا تیر اصغر پر چلانے کے لیے، آ گئی روح رسالت حرملا کے سامنے، آ گئی روح رسالت حرملا کے سامنے۔ اور آتش دوزخ سے بچ سکتا نہیں ظالم کوئی، اپنا اپنا تخیل ہے، آتش دوزخ سے بچ سکتا نہیں ظالم کوئی، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے۔ جو بھی اے شمشاد شیطان مجسم ہے سنو،
آ نہیں سکتا کبھی فرش عزا کے سامنے، آ نہیں سکتا کبھی فرش عزا کے سامنے۔ انہی چند اشعار کے ساتھ رب غفور سے میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کی حاجات دینی دنیا کو برلائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ہوں ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی دنیا میں مومنین مومنات آباد ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو قرضدار ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما، اور ہمارے درمیان سے جو مومنین مومنات گزر چو ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تمام مزارات مشرفہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ واسطہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ اس ذکر مقدس کو ہم سب کے لیے باعث نجات آخرت قرار دے۔ اور آپ سب حضرات سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم انوار صاحب جن کے اصال ثواب کے لیے پروگرام ان کو تو دیجیے، میر انیس صاحب کو بھی، ہاں میر انیس اور جناب انوار صاحب ان دونوں کو اصال ثواب کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دعائے فرق پڑھی جائے گی۔ ہاں اللہ سے دعا کیجئے خدا عالم سے پروردگار ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے جانستان و شان پڑھے، تعظیماً کھڑے ہو جائیں، دعائے فرض پڑھی جائے گی۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آج جو دنیا میں ہو رہا دیکھ رہے ہیں، چاہے پارا چنار ہو چاہے ادھر کا علاقہ ہو، سب آپ کو پتا ہے، تو کم سے کم ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام شہداء جو ہمارے شہید کر دیے گئے ہیں ان کو احسان کر دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 فروری 2024 کا یہ مسالمہ آپ نے سنا، اکتوبر کا، اور اب اگلے سال کا مسالمہ 1 نومبر 2025 کو منعقد ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے ابھی سے شرکت کی درخواست ہے، اعلان کیے دیتا ہوں تاریخ کا 1 نومبر 2025، اور انجم صاحب کی جانب سے، بزم انوار کی جانب سے، جملہ اہل خانوادہ جناب انوار بھائی اور جملہ مومنین معانہ کی جانب سے میں تمام شروکا کا، تمام سامعین کا، تمام شاعروں کا، تمام ادیبوں کا، تمام ذاکرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اب اگلے سال اسی طرح اس مسالمے میں شرکت رہے گی۔ 1 نومبر 2025 ذہن میں رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔